وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह सुब्हानहू व तआला का बहुत एहसान है कि आज हम पारा 5 शुरू करने जा रहे हैं। आप सबको खुश आमदीद। जो कि हमारा तरीक़ेकार रहा है कि सबसे पहले हम पिछली क्लास के जो कल हुई थी उसके हवाले से आपके कुछ रिफ्लेक्शंस लेते हैं। आपको एक होमवर्क हमने दिया हुआ है कि अपनी पसंदीदा आयत हर पारे में से अरबिक और तर्जुमा लिखिए और बताइए कि क्या सीखा। अगर कुछ बताना चाहें वरना आयत बताइए और इंशाल्लाह उसके बाद आज पारा 5 की का फ़हम हासिल करेंगे। सवालात हमने आपके लिए कुछ निकाले हैं, जैसे हम आजकल हम रोज़ थोड़ी-सी दोहराई कर रहे हैं। कुछ ना कुछ फिल इन द ब्लैंक्स पूछते हैं, कुछ ना कुछ तर्जुमा पूछते हैं, कुछ आपके रिफ्लेक्शंस देते हैं और उसके बाद इंशाल्लाह क्विज़ बोल होंगे। तो जनाब शुरू करते हैं आज।
میرے ساتھیوں نے ہاتھ جو کھڑا کیا ہوا ہے، پوچھنا چاہوں گی سب سے پہلے فائزہ آپ سے کیا شیئر کرنا چاہتی ہیں؟ فائزہ اور اس کے بعد سہرش. جی فائزہ. سہرش آپ کہیے جب تک فائزہ کا مائک کھلتا ہے. جی باجی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آل عمران کیا ہے؟ نمبر السلام 102. علیکم. یا ایھا الذین. جی فائزہ ذرا ویٹ کریں، سہرش بات کر لیں پھر آپ کی بات لیتے ہیں. آپ مائک کھلا رکھیں. جی سہرش. جی باجی یہ والی آیت، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو اس سے ڈرنے کا حق ہے جیسے، اور تمہیں ہرگز موت نہ آئے گی مگر اس حال میں کہ تم مسلمان مرو. یہ آیت میں نے لکھی ہے باجی اپنی عمل کی ڈائری. الحمدللہ. عربک بھی لکھی، اردو جی بھی. باجی عربک بھی. جی کیا لگ رہا ہے سہرش، عربک لکھنے سے کوئی فائدہ ہو رہا ہے؟ جی باجی، آیت لکھنے سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ اس کے کانٹیکٹ کا پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میرا حق ادا کرو تلاوت کے ذریعے، جیسے کہ تمہیں حکم دیا گیا ہے، یہاں تک کہ تمہیں موت نہ آ جائے. تو موت تک ہمیں چلو قرآن کو جو ہے اٹھا کے رکھنا ہے. آپ کو مفہوم سمجھ بہتر آ رہا ہے لکھنے سے عربک. ٹھیک ہے جناب. فائزہ اپنا مائک کھولیے. فائزہ مائک کھلا رکھیں تاکہ بات کرنے میں آسانی ہو جن کا میں نام لوں. جی فائزہ. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام علیکم السلام. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی السلام علیکم. جی مجھے یہ جو بھیجا ہے انہوں نے، میری باجی نے بھیجا ہے قطر سے، قرآن پاک کی. تو اچھا یہ جی، جی آج آپ تو پہلے دن جوائن کیے ہمارے ساتھ. جی جی بالکل انشاءاللہ الحمدللہ. آج فرسٹ ڈے آپ کا. جی 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 میڈم آج فرسٹ ڈے میڈم. چلے انشاءاللہ آج جو آپ سیکھیں گے نا تو مجھے امید ہے کہ کل آپ سے شیئر کریں گے، آپ سے آپ کے جی جی ریفلیکشن لیں انشاءاللہ. گے. کلاس کے بعد بھی جی جی اگر دینا چاہیں تو ضرور دیجیے گا. ٹھیک ہے، موسٹ جی جی ویلکم. انشاءاللہ انشاءاللہ. اوکے اوکے جی. فاطمہ بلال آپ فرمائیے. فاطمہ بلال، اس کے بعد شمائلہ زرین. ہاں جی السلام علیکم. یہ وعلیکم سورہ آل السلام. عمران کی آیت نمبر 134 ہے، جو الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین من الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین. وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں خوشی میں اور تکلیف میں، اور ضبط کرنے والے ہیں سخت غصے کو، اور درگزر کرنے والے ہیں لوگوں سے، اور اللہ محبت رکھتا ہے احسان کرنے والوں سے. یہ آیت جو ہے وہ مجھے بہت پسند آئی، اور یہ جو ہے میں مطلب اپنے آپ نے عمل میں لکھی؟ انشاءاللہ شامل. آپ نے لکھی؟ نہیں باجی لکھی نہیں ہے ابھی. اچھا چلے لکھ کر دیکھیں اس کو. جب آپ اپنے ہاتھ سے انشاءاللہ. لکھیں گی ہاں نا جی عربک تو آپ کو میں نے آپ کی تجویز بھی انشاءاللہ باجی میں نے بہتر ہوگی اور قرآن بھی الفاظ بھی منگوایا ہوا ہے. سمجھ میں آئیں گے. انشاءاللہ میری نیت ہے کہ میں وہ پورا قرآن ٹریس کروں گی انشاءاللہ تعالی. اس پہ چلیے ایسے لائٹ سا لکھا ہوا ہے اور اس کے اوپر میں نے انشاءاللہ لکھنا ہے. اچھا جی ٹھیک ہے. نور شمع آپ کہیے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میں نے بھی یہی والی آیت لکھی ہے، الحمدللہ میں لکھی ہوں. الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین. وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں خوشی میں اور تکلیف میں، اور ضبط کرنے والے ہیں سخت غصے کو، اور درگزر کرنے والے ہیں لوگوں سے، اور اللہ محبت رکھتا ہے احسان کرنے والوں سے. تو یہ بات مجھے کہاں بہت لکھی زیادہ ہے اچھی آپ نے؟ لگی. نور شمع کہاں جی جی لکھی ہے آپ نے؟ کہاں میں لکھی؟ نے جو جس ڈائری میں میں لکھتی ہوں نا روزانہ، جو مین ٹاپک کوئی جو مجھے اچھا لگتا ہے وہ میں لکھتی ہوں اردو. تو اسی کے جہاں پہ ختم ہو گیا، جہاں پہ پارا 4 ختم ہوا ہے، اسی کے نیچے میں نے یہ آیت لکھ لی ہے. اب یہاں سے گڈ. پارا 5 شروع کروں گی. اچھا 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 آئیڈیا. یہ بھی ایک آئیڈیا آپ لوگوں سے اور شیئر کرتی ہوں. چھوٹی سی ایک پتلی سی یا موٹی سی جیسے چاہیں ایک عمل کی ڈائری بنا لیں. اس کا نام لکھ دیں عمل کی ڈائری. ہر پارے میں سے ایک آیت اپنے عمل کے لیے نکال کے اس میں لکھیں. عربی بھی لکھیں، اردو بھی لکھیں. دیکھیے گا انشاءاللہ ایک دن 30 پارے مکمل ہوں گے تو آپ کی عمل کی ایک ڈائری بن جائے گی. پھر ذرا چیک لسٹ بن جائے گی نا کہ اس پہ عمل کتنا ہے. ایک آئیڈیا آگے آپ جیسے مناسب سمجھیں. شمائلہ زرین کہیے. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة انك لا تخلف الميعاد. اے ہمارے معبود، ہمیں وہ دے جس کا وعدہ تو نے ہم سے رسولوں کی زبانی کیا ہے، اور ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ کرنا، یقیناً تو وعدہ خلافی نہیں کرتا.
تو کیا کیا آپ نے اس کو؟ اس کو میں نے اپنی ڈائری میں لکھا ہے، جس میں ساتھ ساتھ میں تفسیر کا پوائنٹس لکھتی اسے جا رہی ہوں، کیا اس میں لکھتی سیکھا ہوں آپ نے؟ کیا سیکھا؟ کس لحاظ سے لکھا؟ کیوں پسند ہے آپ کو یہ آیت؟ کہ اس میں اللہ سے دعا کی گئی ہے کہ ہم سے رسولوں کی تھرو کہا گیا ہے کہ آپ اگر میری عبادت کرو گے تو میں آپ کو قیامت کے دن اس کا اجر دوں گا۔ ٹھیک ہے، آپ نے دعا کے نقطۂ نظر سے لکھا ہے، اللہ تعالیٰ قبول کرے آپ کی کوشش۔ شہناز الہی آپ کہیے۔ شہناز الہی۔ جی جی جی، میرا مائک ابھی کھلا ہے۔ جی مجھے یہ آیت جو ہے یہ چھوٹی سی ہے، لیکن وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، مطلب اس میں دونوں چیزیں آ گئی ہیں کہ صبر کرو اور تقویٰ دنیا اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ ہے۔ اچھا، تصبر صبر سے تو یہی ہے نا کہ ہر کام میں، ہر حال میں، ہر تکلیف میں ہمیں صبر کرنا ہے۔ اور تتقو سے میں نے یہ لیا ہے کہ تتقو مطلب پرہیز کرنا اس سے، کہ تقویٰ وہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے روزہ رکھ لیں اور بس عبادت کر لیں، لیکن تقویٰ وہ ہے جو آپ ہر وہ برے کام سے بچیں جس سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے۔ خالی روزہ اور صبر کر لینا ہی تقویٰ نہیں ہے، مطلب برے کاموں سے بچنا بھی یہ مطلب تقویٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے اور بچائے بھی آمین شیطان کی شر سے۔ آج کے بارے میں آپ شیطان کی چالوں کے حوالے سے اور بھی پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ جی محفوظ جی فرمائے۔ انشاءاللہ۔ شاہدہ پروین۔ جی مجھے یہ 180 آیت ہے، وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ۔ میں نے یہ اپنے ڈائری میں بھی لکھا ہوا ہے، اور مجھے یہ اس لیے بھی زیادہ پسند تھی کہ اس میں جیسے جو لوگ اپنے رشتہ داروں سے بخل وغیرہ کرتے ہیں یا ان کے حقوق ادا نہیں کرتے ہیں، تو میں کوشش یہی کرتی ہوں کہ اس پہ عمل بھی کرتی ہوں۔ اور اس میں جیسے استاذہ نے بتایا تھا کہ جہنم ایک ایسی جگہ ہے کہ جہاں سے ایک سانپ نکالا جائے گا جس کا نام شجاع ہوگا، جو لوگ ویسے لوگوں کے لیے ہوگا جو رشتہ داروں کی ضرورتوں کو پورا نہیں کرتے ہیں۔ تو بہت ایسے دل کو جیسے کچھ ہوتا ہے ایسی چیزیں پریشانی پڑھ ہوتی کے، ہے۔ کیونکہ اللہ جی تعالیٰ کیونکہ اللہ یہ میں تعالیٰ صلی اللہ علیہ کی توفیق عطا فرمائے۔ اس میں بالکل آپ کو ایک چیز جی بتاؤں کہ میرے داماد تھے تو کوئی قبرستان میں ہی تھے، وہ ادھر ہی سڈنی میں، تو کہتے ہیں کہ کھڑے تھے تو ایک بلیک سا بہت موٹا سا سانپ آ رہا تھا، تو وہ سیدھا کسی کی قبر میں بھی چلا گیا۔ کہتے ہیں میں خود دیکھ رہا تھا جیسے، تو مجھے بہت اس سے، اللہ نہ کرے ہمارے ساتھ کچھ ایسا ہو، لیکن اللہ ہمیں اللہ بچائے اللہ عذاب تعالیٰ ہر ایک سے۔ قبر کے آمین عذاب سے ہم سب کو بچائے اللہ تعالیٰ۔ آمین۔ بشرا یاسمین آپ فرمائیے۔ اچھا، نسیم خان جی اب مائک کھلا ہے میرا۔ کہیے۔ یہ آیت سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 103 ہے کہ وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ تو یہ تبلیغ کی یک بعد دیگر آیات ہیں، 104 ہے یہ ہے، اور اس کے آگے پھر 110 ہے۔ تو میں نے عمل کی ایک اس میں پہلو نکالا ہے کہ ہم لوگ اپنے تئیں تو عمل کرتے رہتے ہیں، لیکن یہ کہ جو کچھ بھی ہمیں معلوم ہو جاتا ہے دوسروں تک پہنچانا بھی ہماری ذمہ داری ہوتی ہے، کہ اگر کوئی برا کر رہا ہے تو اس سے بھی ہم روکیں اور نیکی کا بھی ان کو حکم دیں جس حد تک ہم خود اس پر عمل پیرا ہوتے ہیں۔ تو ماشاءاللہ سے بالکل آپ تو ظاہری بات ہے کہ تبلیغ کے اس سلسلے میں جاری و ساری ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اجر عظیم دے۔ تو میں اپنے طور پر بھی کہہ رہی تھی کہ جتنا میں بھی کر سکوں تو ایٹ لیسٹ کہ جہاں ضرور جو کچھ مجھ تک پہنچتا ہے میں دوسروں تک بھی ضرور پہنچاؤں اس کو۔ دیکھیں ہم تو کتنا کچھ ہم اسی پروگرام کے دوران آپ سے اتنا کچھ شیئر کر رہے ہیں، وہ بھی آپ شیئر کریں، اور بھی آپ جو سمجھ میں آتا ہے شیئر کریں۔ لاسٹ جی کمنٹ لیتی انشاءاللہ۔ ہوں نسیم خان، لاسٹ کمنٹ، اس کے بعد جن کے ہاتھ کھڑے ہوئے ہیں نا ان سے انشاءاللہ میں ریفلیکشن ٹائم میں لوں گی۔ جی نسیم بولیے، مائک کھولیں اپنا۔ اچھا میرا خیال ہے ان کا مائک نہیں کھل رہا، چلیں کوئی بات نہیں۔ نسیم، نگت، نائلہ، ثنا، آپ سب جنہوں نے ہینڈ ریز کیے ہوئے، انشاءاللہ ہم آپ سے ریفلیکشن مائک کھل ٹائم گیا میرا، الحمدللہ۔ مائک دیر سے کھلتا ہے، میں نے کہیے فرمائیے۔ جی
سورہ آل عمران آیت نمبر جو ہے 135. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم وذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا اللہ ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. یعنی کہ اس میں یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جب ان سے بے حیائی آپ نے کا اپنے عمل کے لیے کیا نکالا ہے اس میں سے؟ عمل کے لیے یہی لکھا ہے کہ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اگر کوئی بھی انسان غلطیوں کا پتلا ہے جو اور اس میں مجھ سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو بجائے یہ کہ اپنے آپ کو اور اپنے اللہ سے دور کر لیں بلکہ اللہ کی طرف یعنی وفروا الی اللہ اللہ کی طرف دوڑو اور اللہ سے معافی مانگو. اور جو ہے یہ میں نے نکالا یعنی کہ آیت وہ کرتی ہے کہ جی بہت اچھی بات آپ نے سوچی. بارک اللہ فیکی. چلیں میں دوبارہ سے دہراؤں گی جو میں نے کہا تھا کہ اگر آپ ایک عمل کی ڈائری بنائیں اور آیت لکھ کے نا اس میں سے ایک عمل کا پوائنٹ نکالیں. میں نے اس سے یہ سیکھا کہ میرے سے کوئی غلطی ہو جائے تو میں نے اللہ سے مایوس نہیں ہونا, انشاءاللہ اللہ سے معافی مانگتے رہنا ہے. مثلا اس طرح کر کے, کیونکہ ہم جنرل باتیں تو بہت سی کرتے ہیں کہ یہ ہونا چاہیے ہونا چاہیے ہونا چاہیے. میرا دل کرتا ہے اور مجھے امید ہے آپ کا بھی کرے گا کہ ہم اس رمضان اپنے پر بہت کام کریں اور اپنے لیے اپنی عمل کی ایک ڈائری بنائیں. چلے دیکھتے ہیں کل تک کتنے لوگ آپ میں سے بنا لیں گے. ایک ڈائری گھر سے نکال لیجئے, ایک کاپی نکال لیجئے, بازار سے اٹھا لائیے. ایک عمل کی ڈائری 30 آیات تو کم سے کم ہونی چاہیے رمضان کے اینڈ تک انشاءاللہ. میں بھی کرتی ہوں آپ کے ساتھ یہ کام اور آپ بھی کریں, بہت فائدہ ہوگا آپ کو. تو جناب یہیں تک آج بات کرتے ہیں. اب ہم سنیں گے ریکیپ کل کے پارے کا جو ہم ہمیشہ سب سے پہلے پچھلے پارے کا چند منٹ کا ریکیپ سنتے ہیں اور اس کے بعد ہم پارا نمبر 5 جو 5 جو ہے اس کا فہم حاصل کریں گے اور پھر آپ سے ڈسکس کریں گے اور پھر کوئی سپور. تو چلتے ہیں اپنے ایڈمن کی طرف. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کل کے پارے کے اہم نکات. اللہ کے تقوی کے ساتھ اچھا اخلاق بھی جنت میں داخلے کے لیے ضروری ہے. جی جو 2 صفات انسان کو جنت میں لے جانے والی ہیں ان میں سے ایک اللہ کا تقوی یعنی اللہ سے ڈرتے ہوئے اللہ کے ساتھ تعلق, اور پھر دوسری طرف لوگوں کے ساتھ اچھا اخلاق. اللہ کی رسی قرآن ہے, اسے اللہ کی پکڑے رسی رکھنا قرآن ہے, اس کو پکڑے رکھنا ہے. اگر اس کو چھوڑ دیا تو پھر کامیاب نہیں ہو سکتے. صحبت صالح کے لیے دعائیں بھی کرنی ہے اور ساتھ کوشش بھی کرنی ہے. گڈ. ہم نیکی کو پہنچ ہی نہیں سکتے جب تک اللہ کی راہ میں وہ خرچ کریں جو ہم کو عزیز ہو, اور شرط تقوی اور ایمان ہے, یعنی اپنی پسندیدہ ترین چیز. تو اس پر آپ ضرور غور کریں کیونکہ صحابہ نے جب یہ آیت سنی تھی تو انہوں نے کچھ نہ کچھ اللہ کے راستے میں جو انہیں بہت عزیز تھا وہ خرچ کیا. ضروری نہیں کہ آپ بھی ان کی طرح ایک پورا باغ اللہ کے راستے میں دیں یا پھر یہ کہ اپنا خیبر کا حصہ دیں, لیکن آپ کوئی بھی چیز چھوٹی سے چھوٹی ہو سکتی ہے, لیکن اس آیت پر بھی زندگی میں عمل ضرور کرنا چاہیے. جی السلام علیکم استاذہ. بہترین امی بننے کے لیے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا ہونا ضروری ہے. گڈ. امر بالمعروف کا مطلب ہے کہ جو نیکی اور خیر اور بھلائی کے کام ہیں ان کی دوسروں کی طرف رہنمائی. اور بہترین امت وہ ہے نا جو لوگوں کو نیکی کی طرف بلاتی ہے. اب آپ امتی ہیں, آپ کا بھی کوئی فرض ہے لوگوں کو خیر کی طرف بلانا. تو اس آیت پر کیسے عمل ہو سکتا ہے کہ جو قرآن آپ خود سیکھ رہے ہیں اس میں آپ دوسروں کو بھی دعوت دیں آنے کی, اپنے دوستوں کو لے کر آئیں. یعنی بعض اوقات ہم صرف کہہ دیتے ہیں یا فلائر پوسٹ کر دیتے ہیں تو اتنا کافی نہیں ہوتا. یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ دوسرے لوگ کیوں نہیں آ سکتے, ان کی مشکل آسان کریں. صلح رحمی اس سے ہے جو رشتہ کاٹے. جی آپ کوئی چیز کب جوڑتے ہیں؟ جب وہ ٹوٹتی ہے, یہ ٹوٹنے کے قریب ہوتی ہے تو آپ اس کی فکر کرتے ہیں کہ اس کو جوڑ کے رکھنا ہے, اس کو پہلے سے ہی باندھ دیتے ہیں. اللہ نہ کرے کسی کی ہڈی کا فریکچر ہو تو کیا کرتے ہیں؟ جوڑتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اسی طرح کوئی رسی کٹ جائے تو اس کو گرہ لگاتے ہیں. تو صلہ رحمی بھی صرف یہ نہیں ہوتی کہ جو آپ سے اچھا کر رہا ہے, جو آپ سے آلریڈی جڑا ہوا ہے, آپ اس سے جڑے ہوئے ہیں, وہ بھی ٹھیک ہے. لیکن صلہ رحمی اصل میں یہ ہوتی ہے کہ جو آپ سے رشتہ توڑ لے, جو آپ سے ناراض ہو جائے, جو آپ سے بات نہ کرے, تو آپ خود اس سے جا کے ملیں, جڑیں, اس کی غلط فہمی, اس کی شکایت دور کریں. ٹھیک ہے. اللہ نہیں چاہتا کہ اہل جہاں پہ ظلم ہو,
اللہ ہرگز نہیں چاہتا کہ دنیا والوں پر ظلم کرے. صحبت صالح کے لیے دعا کرنی چاہیے. ٹھیک ہے. مشکل میں، پریشانی میں تقوی اور صبر اور نماز سے کام لینا چاہیے. کل کے پارے میں تو بہت دفعہ صبر کی بات آئی تھی. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. الحمد للہ الواحد الاحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له في ملکہ وسلطانہ ولا مثل له في اسمائہ وصفاتہ وبرہ واحسانہ. تمام قسم کی حمد اللہ کے لیے ہے جو واحد اور یکتا ہے، جو اکیلا اور بے نیاز ہے، جس نے نہ کسی کو جنم دیا نہ اس کو کسی نے جنم دیا، اور کوئی اس کی برابری کرنے والا نہیں ہے. اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے. وہ اکیلا ہے، اس کی بادشاہت اور اس کی سلطنت میں کوئی اس کا شریک نہیں، اور اس کے اسماء و صفات میں اور اس کے احسانات میں کوئی اس کا ہم مثل نہیں. 5واں پارہ. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما. اور شادی شدہ عورتیں بھی تم پر حرام ہیں سوائے ان کنیزوں کے جو تمہارے دائیں ہاتھ کی ملکیت میں ہوں. یہ تم پر اللہ کا لکھا ہوا حکم ہے، اور ان کے علاوہ یعنی دیگر عورتیں تمہارے لیے حلال کی گئی ہیں بشرطے کہ تم اپنے مال یعنی مہر کے ذریعے انہیں حاصل کرو. پاک دامنی اختیار کرنے والے ہو، نہ کہ بدکاری کرنے والے. پھر اس نکاح کے ذریعے جو بھی فائدہ تم ان سے اٹھاؤ تو انہیں ان کے مقرر کیے ہوئے مہر ادا کر دو، اور مہر مقرر کر دینے کے بعد باہم رضامندی سے اس میں کمی بیشی کرنے میں تم پر کوئی گناہ نہیں. بے شک اللہ بہت علم والا، بہت حکمت والا ہے. اس سے پچھلی آیت میں ہم نے محرمات کے بارے میں پڑھا کہ کن عورتوں سے نکاح نہیں کیا جا سکتا. اس کے بعد یہاں مزید بتایا جا رہا ہے کہ جو عورت کسی اور مرد کے نکاح میں ہو اس سے بھی نکاح نہیں کیا جا سکتا، خواہ صرف نکاح ہوا ہو اگرچہ رخصتی نہ بھی ہوئی ہو، پھر بھی نکاح پر نکاح نہیں ہو سکتا. صرف نکاح اس صورت میں ہو سکتا ہے کہ اگر وہ شوہر اس کو طلاق دے دے یا وہ فوت ہو جائے اور پھر اس کی عدت بھی گزر جائے، کیونکہ عدت کے دوران بھی نکاح نہیں ہوتا. اور پھر شادی شدہ عورت سے نکاح کی جو ایگزمپشن ہے یا استثنائی صورت ہے وہ بتا دی گئی کہ لونڈیوں کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے خواہ ان کے شوہر دارالحرب میں رہ گئے ہوں، یعنی وہ عورتیں جو جنگ میں ہاتھ آئیں گی، جن کو باقاعدہ تقسیم کیا جاتا ہے، نہ کہ کسی بھی عورت کو پکڑ کے اس کے ساتھ کوئی مرد تعلق قائم کر لے، ایسا نہیں ہوتا. اور پھر اس کے بعد کن عورتوں سے نکاح ہو سکتا ہے؟ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُم. اس کے علاوہ جتنی بھی عورتیں ہیں ان میں سے جو مناسب ہو، نکاح کے لائق ہو، اس سے نکاح کیا جا سکتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُم، تم اپنے مالوں یعنی مہر کے ساتھ نکاح کرو. تو گویا مہر مقرر کرنا اور مہر کا ادا کرنا نکاح کے لیے لازمی شرط ہے. تو دوسری عورتوں میں خالہ، چچا، ماموں زاد، پھپھی زاد، کزن سے نکاح ہو سکتا ہے. یہاں کے بچوں میں ایک عام ٹرینڈ دیکھنے میں آیا ہے کہ اب کزن سے شادی نہیں کرتے کہ وہ تو ہماری بہن ہے. بیسیکلی یہ چیز کرسچینٹی سے آئی ہے، اسلام میں اس کا کوئی تصور نہیں، کیونکہ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُم، اس کے علاوہ جو بھی ہیں وہ سب تمہارے لیے حلال ہیں، یعنی نکاح کرنے کے لیے حلال ہیں. لیکن یہ ہے کہ اگر کوئی اور حرمت کا سبب جیسے نکاح وغیرہ نہ ہو یا عدت نہ ہو. اور پھر یہ کہ مہر جو ہے وہ عورت کا حق ہے اور اس کا تاکیدی حکم ہے.
اگر نکاح کرنے کے بعد خلوت ہو چکی ہو تو جو مہر مقرر ہوا اس کو پورا ادا کرنا واجب ہو جاتا ہے. اگر خلوت سے پہلے یعنی رخصتی سے پہلے ہی طلاق ہو گئی تو آدھا مہر ادا کرنا واجب ہے. بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو میاں بیوی بن کے رہتے ہیں لیکن بیوی کے مہر کی ادائیگی کی فکر نہیں کرتے، اور بیوی مروت کے مارے کچھ نہیں کہتی کہ اگر میں نے بول دیا کہ میرا مہر دیا جائے تو کوئی ناراضگی ہو جائے گی. تو مردوں کو چاہیے کہ نکاح کے بعد وہ پہلی فرصت میں اپنا یہ قرض ادا کریں اور عورت کا حق اس کو دیں. پھر فرمایا اور تم میں سے جو آزاد مومن عورتوں سے نکاح کرنے کی وسعت نہ رکھتا ہو تو مومن لونڈیوں میں سے جو تمہارے دائیں ہاتھ کی ملکیت ہے ان سے نکاح کر لے. اللہ تمہارے ایمان کو زیادہ جانتا ہے. تم سب ایک ہی طرح کے ہو، لہٰذا ان لونڈیوں سے ان کے مالکوں کی اجازت سے نکاح کرو اور انہیں ان کے مہر معروف طریقے سے ادا کرو، بشرطے کہ وہ نکاح میں محفوظ ہونے والی ہوں، نہ کہ بدکاری کرنے والی اور نہ ہی چھپے دوست بنانے والی ہوں. تو جب وہ نکاح میں لے آئی جائیں پھر اگر وہ کسی بدکاری کا ارتکاب کریں یعنی زنا کا تو انہیں پاک دامن عورتوں کے مقابلے میں آدھی سزا ہوگی. یہ لونڈیوں سے نکاح کی اجازت اس کے لیے ہے جو تم میں سے گناہ میں پڑنے سے ڈرتا ہو، اور اگر تم صبر کرو تو تمہارے لیے بہتر ہے، یعنی آزاد عورت سے ہی شادی کرو، اور اللہ بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے. تو لونڈی سے نکاح کی شرائط بتا دی گئی. نمبر 1 کہ وہ مومن ہو، نمبر 2 ظاہری اور باطنی طور پر پاک دامن ہو، اور پھر یہ کہ آزاد عورت سے شادی کرنے کی مالی استطاعت نہ ہو، کیونکہ پریفریبل وہی ہے، کیونکہ شادی صرف وقتی ہوس پوری کرنے کا نام نہیں ہے بلکہ اس سے خاندان بنتا ہے، پھر اس سے اولاد ہوتی ہے، پھر اولاد کی تربیت وہ تو نسلوں پر اثر انداز ہوتی ہے. اور پھر ایک اور شرط یہ ہے کہ گناہ میں مبتلا ہونے کا خوف ہو، اور جب یہ شرائط مکمل ہوگی تو آزاد مسلمان کے لیے لونڈی سے نکاح کرنا یعنی غلام عورت سے نکاح کرنا جائز ہے. لیکن کسی بھی عورت سے نکاح کرتے ہوئے جو بہت اہم چیز ہے وہ یہ کہ اس کو باقاعدہ بیوی بنایا جائے اور اس نکاح کو ڈکلیئر کیا جائے، نہ کہ چھپی دوستی اور چھپا نکاح اور پھر یعنی ایسا نکاح کہ جو اصل میں نکاح ہوتا ہی نہیں اور انسان آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ نکاح کر لے. تو یہ طریقے درست نہیں ہیں. یرید اللہ لیبین لکم ویہدیکم سنن الذین من قبلکم ویتوب علیکم واللہ علیم حکیم. اللہ چاہتا ہے کہ وہ تمہارے لیے احکام خوب واضح کر دے اور تم سے پہلے کے نیک لوگوں کے طریقوں کی طرف تمہاری رہنمائی کرے اور تم پر مہربان ہو، اور اللہ بہت علم والا بہت حکمت والا ہے. اور اللہ چاہتا ہے کہ وہ تم پر مہربان ہو، اور جو لوگ خواہشات کی پیروی کرتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تم گمراہی کی طرف خوب مائل ہو جاؤ. یعنی ہر شخص اسی کی طرف دعوت دیتا ہے جسے وہ خود پسند کرتا ہے. تو جو خود بھٹکا ہوا ہے وہ کیا چاہے گا کہ دوسرے لوگ بھی بھٹک جائیں، اور جو نیکی کے راستے پر چل رہا ہو وہ چاہے گا کہ دوسرے لوگ بھی نیکی کے راستے پر آ جائیں. یرید اللہ ان یخفف عنکم وخلق الانسان ضعیفا. اللہ چاہتا ہے کہ وہ تم سے ناروا پابندیوں کا بوجھ ہلکا کر دے، اور انسان بہت کمزور پیدا کیا گیا ہے. اس لیے ہمارے لیے لازم ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی آسانیوں کو بھی قبول کیا کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو آسانی مشکل سے زیادہ محبوب ہے. نہیں، دین صرف اس چیز کا نام نہیں کہ انسان مشکل چیزوں کو اپنا کر سمجھے کہ میں زیادہ متقی اور پرہیزگار ہو گیا ہوں. نہیں، بلکہ اصل بات ہے عبادت میں اللہ کی اطاعت، بات ماننا. اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کسی آسانی کا حکم دے رہا ہے، کوئی رخصت دے رہا ہے، تو اس کو اختیار کرنا یہ بھی باعث اجر ہے. اور اگر کوئی کام ایسا آ گیا ہے کہ جو کرنا مشکل ہے تو اس کا کرنا بھی عبادت ہے، کیونکہ اصل چیز تو اللہ کی بات ماننا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں، سورۃ البقرہ میں گزر چکا ہے، یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، کہ اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے اور تمہارے لیے مشکل نہیں چاہتا. پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اپنے مالوں کو آپس میں باطل طریقے سے نہ کھاؤ، الا یہ کہ تمہاری باہم رضامندی سے تجارت کی کوئی صورت ہو، اور تم اپنے آپ کو قتل نہ کرو، بے شک اللہ تم پر نہایت رحم کرنے والا ہے. یہاں دوسروں کے مال کی حرمت کا بیان ہے کہ کوئی کسی کا مال نہ کھائے، نہ کسی مسلمان کا، نہ ذمی کافر کا، نہ حربی کافر کا جس سے کوئی معاہدہ ہو. کسی کا بھی مال غصب نہیں کیا جا سکتا، چاہے کوئی مسلم ہو یا نان مسلم. اور بالباطل کا مطلب کیا ہے کہ وہ طریقے جو شرعاً ممنوع ہیں، جیسے چوری، غصب، خیانت، جوا، سود، غلط قسم کے کانٹریکٹس. تو باطل طریقے سے مختلف طرح کی آمدنیاں ہوتی ہیں. ایک وہ کہ جس میں کسی دوسرے کا مالی نقصان ہو، یعنی کسی کی اجازت کے بغیر اس کے مال کو غصب کر لینا. پھر اسی طرح سود کی ساری شکلیں،
پھر اسی طرح ہر ایسا کام جس میں تھوڑی سی محنت سے بہت سارا مال حاصل ہو جائے، جیسے جوا، لاٹری، سٹہ بازی وغیرہ. اسی طرح قسمت کے سودے. پھر اسی طرح بچوں کے ایسے کھیل کہ اگر نشانہ لگے تو اتنی قیمت اور نہ لگے تو اتنی. پھر ہر وہ لین دین جس میں ایک فریق کا فائدہ ہو یقینی طور پر اور دوسرے کو خواہ فائدہ ہو یا نقصان ہو، جیسے سود ہے. اور اسی طرح دھوکہ دے کے کچھ کمائی کرنا، مثلا کسی جانور کو بیچتے ہوئے اس کا عیب چھپا دینا، جانور کا دودھ روک کر اس کو بیچنا، ناپ تول میں کمی کر جانا، دوسرے کو پھنسانے کے لیے بولی چڑھا دینا. تو ایسی چیزیں سب منع ہے. دوسری چیز جو اس آیت میں منع کی گئی ہے وہ ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اور اپنے آپ کو قتل نہ کرو. اس کا ایک معنی تو یہ ہے کہ کسی مسلمان کو قتل نہ کرو کیونکہ مسلمان آپس میں ایک جان کی طرح ہے. دوسرا ہے خودکشی نہ کرو، کیونکہ انسان کو یہ اختیار نہیں کہ وہ اپنی جان کا خود مالک بن جائے اور اس کے ساتھ جو چاہے کرے، اس کی اجازت نہیں. خودکشی گناہ کبیرہ ہے. حسن بصری کہتے ہیں کہ تم سے پہلے لوگوں میں سے کسی کو پھوڑا نکلا، جب اسے تکلیف زیادہ ہوئی تو اس نے اپنے ترکش سے ایک تیر نکالا اور پھوڑے کو چیر دیا، پھر اس سے خون بند نہ ہوا یہاں تک کہ وہ مر گیا. تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے اس پر جنت کو حرام کر دیا. یہ حدیث بیان کرنے کے بعد حسن بصری نے اپنا ہاتھ مسجد کی طرف بڑھایا اور کہا، اللہ کی قسم مجھ سے یہ حدیث جندب بن عبداللہ البجلی نے بیان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس مسجد میں یہ بات انہوں نے سنی. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا، اور جو کوئی ظلم اور زیادتی سے ایسا کرے گا، یعنی کسی دوسرے کو قتل کر دے یا خودکشی کرے، فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا، تو ہم ضرور اسے آگ میں جلائیں گے. وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور یہ اللہ پر بہت آسان ہے. لہٰذا بہت ضروری ہے کہ بچپن سے ہی یہاں آپ اپنے بچوں کو بتائیں کہ خودکشی حرام ہے، کیونکہ چھوٹی چھوٹی بات پر غصے ہو کر، ناراض ہو کر وہ دھمکیاں دینے لگتے ہیں کہ ہم خودکشی کر لیں گے. یعنی کس کا نقصان ہوگا؟ خودکشی کرنے والے کا اپنا ہی نقصان ہے، لیکن انہیں پتہ نہیں کہ خودکشی کرنے کے بعد اس کا انجام کیا ہے. اور کہتے ہیں نا، اب تو کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ کوئی ایسا طریقہ اختیار نہ کیا جائے کہ جس میں انسان کو موت کے بعد کسی مصیبت سے واسطہ پڑے جو کبھی ختم نہ ہو. پھر فرمایا ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما، اگر تم ان بڑے بڑے گناہوں سے بچتے رہو گے جن سے تم روکے جاتے ہو تو ہم تمہاری چھوٹی موٹی برائیاں تم سے دور کر دیں گے اور تمہیں مقام عزت یعنی جنت میں داخل کریں گے. کبیرہ گناہ کون سے ہوتے ہیں؟ کبیرہ گناہ حدیث کے مطابق جن 7 کبیرہ گناہوں کا ذکر آیا ہے، آپ نے فرمایا 7 ہلاک کرنے والے گناہوں سے بچو. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کون سے گناہ ہیں؟ فرمایا شرک باللہ، جادو، ایسی جان کو ناحق قتل کرنا جسے اللہ نے حرام قرار دیا، سود، یتیم کا مال کھانا، میدان جنگ سے فرار، پاک باز بھولی بھالی مومن عورتوں پر تہمت لگانا، اسی طرح والدین کی نافرمانی، جھوٹی گواہی دینا. یہ تمام کبیرہ گناہ ہیں، اور بڑے گناہوں سے اجتناب کے بعد اللہ تعالیٰ چھوٹے گناہ معاف کر دے گا، جواب طلبی نہیں کرے گا. لیکن اگر بڑے گناہوں سے اجتناب نہ کیا جائے تو ساتھ ہی ساتھ چھوٹے گناہوں کا بھی مواخذہ ہو جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کبیرہ گناہوں سے اجتناب کرو اور سیدھے رہو اور خوش ہو جاؤ. وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا. اور تم اس چیز کی تمنا نہ کرو جس میں اللہ نے تم میں سے ایک کو دوسرے پر فضیلت عطا کی ہے. مردوں کے لیے اس میں سے حصہ ہے جو انہوں نے کمایا اور عورتوں کے لیے اس میں سے حصہ ہے جو انہوں نے کمایا، اور اللہ سے اس کے فضل کا سوال کرو، بے شک اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے. کسی کے پاس موجود نعمتیں دیکھ کر حسرت نہیں کرنا چاہیے، کسی کی نعمت سے حسد نہیں کرنا چاہیے. یہ نہیں کہنا چاہیے کاش یہ مال مجھے مل جاتا، یہ گھر مجھے مل جاتا، یہ گاڑی مجھے مل جاتی، کیونکہ کسی کی نعمت دیکھ کر دل میں جلنا اور کڑنا اس کی بہت مذمت آئی ہے. اسی طرح نیکی کے کاموں میں بھی حسد نہیں ہونا چاہیے، رشک ہونا چاہیے. ام سلمہ نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ مرد لوگ جہاد کرتے ہیں، ہم اس سے محروم ہیں، میراث میں بھی ہمارا آدھا حصہ ہے. تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ، کہ تم میں سے بعض پر جو اللہ نے نعمت کی ہے اس کی تمنا نہ کریں. یعنی اللہ تعالیٰ کے ہاں تقرب نیک اعمال سے ہوتا ہے. مرد کو محض مرد ہونے کی وجہ سے عورت پر عمل میں فضیلت نہیں، اور عورت محض عورت ہونے کی وجہ سے نیک عمل کے ثواب سے محروم نہیں. لہٰذا تم حسد کی بجائے اللہ کا فضل مانگا کرو. لہٰذا اگر کبھی کسی کی کوئی اچھی چیز دیکھ کر آپ کے دل میں کوئی خیال پیدا ہو
تو اس وقت فوراً دعا کرنی چاہیے کہ یا رب العالمین تو مجھے بھی اس نعمت سے نواز، نہ کہ اس کو یہ کیوں مل گیا، اور دل میں یہ خواہش تو آنی ہی نہیں چاہیے کہ اس سے ختم ہو جائے، اس سے زائل ہو جائے، اس کی نعمت اس سے چلی جائے، کیونکہ کسی کی نعمت کے زوال کی تمنا ہی دراصل حسد ہے۔ اور یہاں واضح کر دیا گیا مردوں کے لیے اس میں سے حصہ ہے جو انہوں نے کمایا، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ اصل میں تو کوشش دیکھے گا، اور عورتوں کے لیے اس میں سے حصہ ہے جو انہوں نے کمایا، اور اللہ سے اس کے فضل کا سوال کرو، بے شک اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ اور اس ترکے میں سے جو والدین اور قریب ترین رشتہ دار چھوڑ جائیں، ہم نے ہر ایک کے وارث مقرر کر دیے ہیں، اور جنہیں تم سے تمہارے عہد و پیمان نے باندھ رکھا ہے تو تم انہیں بھی ان کا حصہ دے دو، بے شک اللہ ہر چیز پر خوب گواہ ہے۔ بات یہ ہے کہ جب کوئی شخص فوت ہو جاتا ہے تو مال کی تقسیم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہی کی جانی چاہیے، اور اس میں ورثاء کے علاوہ کوئی بھی وارث نہیں بن سکتا، ہاں وصیت کی اجازت ہے۔ تو اس آیت کریمہ کے پہلے حصے میں اللہ تعالیٰ نے یہ خبر دی ہے کہ مرد ہو یا عورت، ہر ایک کے ورثاء اور رشتہ دار ہوتے ہیں جو اس کے مرنے کے بعد اس کے وارث بنتے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں ہم اپنے وارثوں کو اپنی زندگی میں دے دیں، بھئی وارث تو کوئی کہلاتا ہی اس وقت ہے جب کوئی فوت ہو جاتا ہے، تو زندگی میں تو آپ صرف گفٹ دیتے ہیں، اور وہ پھر ساری اولاد کو برابر کا دینا ہوتا ہے۔ مرنے کے بعد ہر ایک کا الگ الگ پورشن ہوتا ہے، مردوں کا الگ ہے، عورتوں کا الگ، لیکن زندگی میں اگر آپ کو دینا ہے تو پھر ایکولی دینا ہوگا۔ لیکن ایک نصیحت کرتی جاؤں کہ کبھی بھی اپنے ہاتھ کاٹ کے نہ رکھیں کہ اپنا سب کچھ بچوں کو زندگی میں دے کے خود ان کے محتاج بن جائیں اور پھر وہ جس طرح چاہیں آپ سے کھیلیں اور انتہائی بڑھاپے میں آپ کو کسی ہوم میں جا کے پھینک آئیں، تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ نے وراثت اسی لیے رکھی ہے کہ انسان اپنی زندگی میں اپنے مال سے جیسے چاہے فائدہ اٹھائے، اور پھر مرنے کے بعد جو بھی وارث ہیں ان کے حصے میں اللہ کی بتائی ہوئی تقسیم کے مطابق تقسیم ہو جائے۔ پھر فرمایا الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ۔ مرد عورتوں پر ذمہ دار ہیں، قوام ہیں۔ قوام مینیجر کے معنوں میں ہوتا ہے، یعنی ان کے تمام امور کو مینیج کرنے والے ہیں۔ اس وجہ سے یعنی گھر کے ایک چھوٹی سی ریاست میں مرد جو ہے ایک کنگ کی حیثیت رکھتا ہے اور عورت کوئین کی حیثیت رکھتی ہے۔ اور یہ کیوں؟ کیونکہ کوئی بھی آرگنائزیشن اپنے پراپر انتظامی امور کو طے کرنے کے بغیر نہیں چل سکتی۔ اس میں ہر ایک کو اس کا کام پتہ ہونا چاہیے، اپنی ذمہ داری پتہ ہونی چاہیے، اس کی جاب ڈسکرپشن اس کے پاس ہونی چاہیے، اور اس کے مطابق اس کو کام کرنا چاہیے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مردوں کو گھر کی اس چھوٹی سی ریاست میں قوام بنایا، فرمایا اس وجہ سے کہ اللہ نے ان میں سے ایک کو دوسرے پر فضیلت دے رکھی ہے، یعنی جسمانی قوت، بعض اوقات عقلی قوت، اور اس وجہ سے بھی کہ وہ اپنے مال خرچ کرتے ہیں۔ یعنی گھر چلانا عورت کی ذمہ داری نہیں ہے اسلام میں، یہ مرد کی ذمہ داری ہے۔ تو ظاہر ہے پھر جو مال لگائے گا قوام بھی وہی ہوگا۔ بس نیک عورتیں فرما بردار ہوتی ہیں، مرد قوام ہیں تو عورتیں صالحات ہیں، قانتات ہیں، حافظات ہیں، اپنی عزت اور شوہر کے مال کی غائبانہ حفاظت کرنے والی ہیں، اس وجہ سے کہ اللہ نے ان کے حقوق کی حفاظت کی ہے۔ یعنی عورتوں کے اندر یہ صفات کیوں ہونے چاہیے؟ کیونکہ اللہ نے ان کی حفاظت کی ہے۔ اور وہ عورتیں جن کی سرکشی سے تم ڈرتے ہو بس انہیں نصیحت کرو، اور نہ مانے تو بستروں میں انہیں علیحدہ کر دو، یعنی ناراض ہو جاؤ، کٹی کر لو، اور پھر بھی نہ مانے تو انہیں ہلکی سی مار مارو۔ پھر اگر وہ تمہاری اطاعت کرنے لگے تو ان پر زیادتی کا کوئی راستہ تلاش مت کرو، بے شک اللہ بہت بلند بہت بڑا ہے۔ تو مرد جو ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو قوام بنایا، سرپرست بنایا، منتظم بنایا، ان کے اوپر معاشی معاشرتی ذمہ داریاں ڈالی، کیونکہ اس کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ وہ ان کو پورا کریں۔ عورت کے اپنے مخصوص حالات ہوتے ہیں، اس کو پریگننسی کے مرحلے سے گزرنا ہوتا ہے، پھر اس کو بچے کی ولادت کے مرحلے سے، پھر بچے کے پیدا ہونے کے بعد دودھ پلانے کا مرحلہ، پھر اس کی تربیت اور اس کو بڑا کرنے کا مرحلہ، یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ اب اگر عورت پر یہ ذمہ داری بھی اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو کمانے کی ذمہ داری بھی دے دی جائے اور گھر چلانے کی اور گھر کے سارے بل دینے کی اور ساری مینجمنٹ گھر کی، تو یہ اس کے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دونوں کے کام الگ الگ کر دیے، تقسیم کر دیے، اور ہر ایک کو اپنی ذمہ داری پوری کرنے پر انشاءاللہ اجر ملے گا۔ اور ویسے بھی آپ دیکھیں کہ یہاں مردوں کی جو قوت کا ذکر کیا گیا کہ جسمانی ساخت کے لحاظ سے عورتوں سے زیادہ مضبوط ہوتے ہیں،
مشقت کے جتنے کام مرد کر سکتے ہیں عورتیں نہیں کر سکتی اپنی فزیکل کنڈیشنز کی وجہ سے. اگر پریگننسی اور پیدائش وغیرہ کا مرحلہ نہ بھی ہو تو منتھلی پیریڈ سائیکل جو ہے وہ بھی ان کو بہت کمزور کر دیتا ہے بعض اوقات, اور بہت ہارمونل چینجز آتے ہیں ان کی باڈی میں ہر مہینے, جس کی وجہ سے ان کے موڈ سوئنگز بھی ہوتے ہیں اور کچھ اور مسائل بھی ہو جاتے ہیں. تو ان ساری صورتوں میں پھر اس کے لیے بہت سے کام کرنا مشکل بھی ہو جاتا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مرد کو عورت پر نگران بنایا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ہر شخص نگران ہے اور ہر شخص سے اس کی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا. بس امیر نگران ہے اور مرد اپنے گھر والوں پر نگران ہے. اور مرد عورت کی ضروریات زندگی پوری کرنے پر مامور ہے. اس کا کھانا پینا, لباس, اس کی صحت, تعلیم, جو بھی اس کی بنیادی ضروریات ہیں وہ سب پوری کرنا مرد کے ذمہ ہے. اور بیوی کی بہترین صفات کیا ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین بیوی وہ ہے جس کی طرف تم دیکھو تو تمہیں خوش کر دے. یعنی ایٹ لیسٹ ہسبینڈ کو دیکھ کے اسمائل ضرور کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, یہ آپ کی بہترین بیوی ہونے کی علامت ہے. کیونکہ بہت سی خواتین اپنی دوستوں کے ساتھ, اپنے فرینڈز ادھر ادھر سب ہنستی کھیلتی مسکراتی آئیں گی اور گھر آتے ہی موڈ آف ہو جائے گا, یا شوہر کے آتے ہوئے موڈ آف ہو جائے گا کہ اب کوئی کام کرنا ہوگا. فرمایا کہ اس کی طرف تم دیکھو تو وہ تمہیں خوش کر دے, یہ ہے سب سے اچھی بیوی. اور جب تم کسی بات کا حکم دو تو بجا لائے, یعنی کچھ کام کہو تو کر دے. اور تمہاری غیر موجودگی میں, تمہاری ایبسنس میں تمہارے مال اور اپنی ذات کی حفاظت کرے, یعنی اس میں خیانت نہ کرے. اور پھر بیوی کی اصلاح کے لیے مناسب رویہ اختیار کرنے کے لیے کہا گیا کہ اگر بیوی نشوز کا شکار ہو, نشوز کا مطلب ہوتا ہے یعنی شوہر کو کمتر سمجھنا, شوہر پر ایسا روب جتانا کہ جس سے وہ اس کو یعنی ذلیل کرنے کے معنوں میں آئے, یا کوئی بات مان کے نہ دینا, یا اس کا حق نہ دینا, اس کو اس کے ساتھ فزیکل ریلیشن شپ سے انکار کر دینا, یہ ساری چیزیں نشوز میں آتی ہیں. تو ایسی صورت میں پھر اللہ تعالیٰ نے 3 تدبیریں بتائیں اصلاح کے لیے. ان اللہ کان علیا کبیرا, بے شک اللہ بہت بلند بہت بڑا ہے. یعنی عورتوں پر زیادتی کرنے والے مردوں کے لیے تنبیہ کی گئی ہے کہ اللہ العلی ہے, وہ اپنی ساری مخلوق سے بلند ہے, اور الکبیر ہے, بڑے بڑے بادشاہ بھی اس کے سامنے بالکل حقیر ہیں. اگر تم عورت پر زیادتی کرو گے تو پھر تم اس کی پکڑ سے بچ کے نہیں جا سکتے. اور اگر تمہیں ان دونوں کے درمیان شدید اختلاف کا ڈر ہو تو فیصلہ کرنے کے لیے ایک منصف اس مرد کے گھر والوں میں سے اور ایک منصف اس عورت کے گھر والوں میں سے مقرر کر لو. اگر وہ دونوں اصلاح کرنا چاہیں گے تو اللہ ان دونوں کے درمیان موافقت پیدا کر دے گا. بے شک اللہ خوب علم والا, خوب خبر رکھنے والا ہے. یعنی اگر میاں بیوی میں نفرت اور مخالفت شروع ہو جائے تو پھر دونوں کی اصلاح کرنا ضروری ہوتا ہے. پہلے صرف عورت کی طرف سے نشوز کا ذکر تھا, اب اگر دونوں طرف سے نفرت اور مخالفت کا سلسلہ چل پڑا ہے تو پھر دونوں کے خاندانوں میں سے ایک حاکم مقرر ہو, یعنی سمجھدار لوگ اس کیس کو پوری طرح دیکھیں اور پھر کسی نتیجے پہ پہنچیں, اور پھر آپس میں صلح کرانے کی کوشش کریں. لیکن اگر نہیں کرتے تو پھر الگ بھی کر سکتے ہیں. اور صلح کب ہوتی ہے؟ ان یریدا اصلاحا, اگر وہ اصلاح چاہیں گے تو کیا ہوگا؟ یوفق اللہ بینہما, اللہ ان دونوں کے درمیان موافقت پیدا کر دے گا. ہسبینڈ وائف کے درمیان جو ریلیشن شپس ہوتے ہیں نا, وہ دن اور رات کی طرح ہوتے ہیں. نہ ہمیشہ دن ہوتا اور نہ ہمیشہ رات ہوتی. یعنی رات کے سخت اندھیرے کے بعد بھی سورج نکل آتا اور پورے اپنے عروج پہ پہنچ جاتا ہے اور خوب روشنی ہو جاتی ہے, اور انسان کو لگتا ہے کہ اب کبھی رات نہیں ہوگی, لیکن آہستہ 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 پھر ریلیشن شپ ڈاؤن ہونے لگتے ہیں اور کبھی پھر رات آ جاتی ہے. یہ سلسلے چلتے رہتے ہیں. اس سے گھبرانا نہیں چاہیے, پریشان نہیں ہونا چاہیے, اس کو نارمل لینا چاہیے, کیونکہ یہ انسانی نفسیات ہے, انسان ہے, ہم کمزور ہیں, کچھ چیزیں اچھی لگتی ہیں کچھ نہیں لگتی, پھر ایک دوسرے کی برداشت کرنی پڑتی ہیں. تو جو چیزیں اچھی لگتی ہیں اس پر انسان شکر گزار ہو اور زبان سے بھی شکریہ ادا کرے اور اپنے جسر سے بھی شکریہ ادا کرے, کیونکہ ہمیں محسنین میں سے بننا ہے. یعنی یہ نہیں کہ کوئی اچھا کرے گا تو ہم اچھے کریں گے, نہیں. محسن وہ ہوتا ہے جس کے ساتھ اچھا نہ بھی ہو پھر بھی وہ اچھا کرتا ہے. ہو سکتا ہے آپ کی اچھائی دوسرے کو بھی اچھا بننے پہ مجبور کر دے. پھر فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا. اور اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی بھی چیز کو شریک نہ ٹھہراؤ, اور والدین کے ساتھ احسان کرو, اور رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور رشتہ دار پڑوسی اور اجنبی پڑوسی اور پہلو کے ساتھی اور مسافر کے ساتھ بھی, اور ان کے ساتھ بھی جن کے مالک تمہارے دائیں ہاتھ ہیں, یعنی لونڈی غلام. بے شک اللہ کسی خود پسند بہت فخر کرنے والے سے محبت نہیں کرتا. بندوں پر اللہ کا حق کیا ہے کہ بندے اس کی عبادت کریں, کیونکہ اللہ نے بندوں کو پیدا ہی اس لیے کیا ہے
کہ وہ اس کی عبادت کریں، اور عبادت بھی کیسی کہ اس کی عبادت میں کسی اور کو شریک نہ کریں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا یہ سب سے بڑا حق ہے۔ اس کے بعد والدین کا درجہ آتا ہے، خالق کے بعد والدین کو درجہ دینا ہے۔ وہ سب لوگوں سے زیادہ شکر اور حسن سلوک کے حقدار ہیں، ان کے ساتھ اطاعت اور فرمانبرداری کا معاملہ کرنا چاہیے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنی عبادت اور اطاعت کے ساتھ اور ان کے شکر کو اپنے شکر کے ساتھ ملا دیا ہے، یعنی انشکر لی ولوالدیک۔ ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے اچھے سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ آپ نے فرمایا تمہاری ماں ہے۔ انہوں نے پوچھا اس کے بعد کون؟ آپ نے فرمایا تمہاری ماں۔ انہوں نے پوچھا اس کے بعد کون؟ فرمایا تمہاری ماں۔ اس کے بعد انہوں نے جب دوبارہ پوچھا چوتھی دفعہ تو آپ نے فرمایا پھر تمہارا باپ۔ یعنی سب سے زیادہ اچھا سلوک اپنے والدین سے ہی کرنا چاہیے۔ ہم سب اس بارے میں ضرور سوچیں کہ کیا ہم سب سے زیادہ محبت اپنے والدین سے کرتے ہیں، سب سے زیادہ دعائیں ان کے لیے کرتے ہیں، ان کی زندگی میں سب سے زیادہ خیال ان کا رکھتے ہیں، ان کا دل خوش کرتے ہیں، ان کی خدمت کرتے ہیں، ان پر اپنا مال خرچ کرتے ہیں، اور ان کی زندگی کے بعد بھی، ان کے فوت ہونے کے بعد بھی سب سے زیادہ ان کو مس کرتے ہیں اور ان کی طرف سے صدقہ کرتے ہیں، یا ان کے ساتھ ہم کسی بھی طرح کا احسان کرتے ہیں یا نہیں۔ اگر نہیں کر رہے تو اپنے آپ کا جائزہ لے کر اپنے طرز عمل کو ریوائز کرنے کی ضرورت ہے اور اس معیار پر اپنے آپ کو لائیں۔ اس کے بعد باقی رشتے آتے ہیں۔ بچے عموماً جب جوان ہوتے ہیں تو اپنے دوست، عزیز، رشتے دار اور لوگوں میں، محفلوں میں اپنا وقت بہت زیادہ لگاتے ہیں، لیکن والدین کو بھول جاتے ہیں۔ تو سب سے بڑا حق والدین کا ہے۔ پھر اس کے بعد رشتے داروں کا۔ ابن قیم کہتے ہیں صلہ رحمی یہ نہیں کہ رشتے داروں کو اس حال میں چھوڑ دیا جائے کہ وہ بھوک اور پیاس اور برہنگی سے تباہ ہو رہے ہوں اور ان کا رشتے دار بہت زیادہ مالدار ہو۔ صلہ رحمی واجب ہے، خواہ رشتے دار نان مسلم ہی کیوں نہ ہو۔ اس کا دین اس کے ساتھ اور صلہ رحمی کرنے والے کا دین اس کے ساتھ۔ ہمارا دین ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ ہر رشتے کو نبھانا ہے، اور رشتے دار کو صدقہ دینے پر صلہ رحمی کا اجر بھی ملتا ہے اور صدقے کا اجر بھی ملتا ہے۔ اس کے بعد یتیموں اور مسکینوں کا خیال رکھنا۔ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی سنگ دلی کی شکایت کی کہ میرا دل سخت ہے۔ آپ نے فرمایا اگر تم دل کو نرم کرنا چاہتے ہو تو مسکین کو کھانا کھلاؤ اور یتیم کے سر پر ہاتھ رکھو۔ پھر اس کے بعد ہمسایوں کی بات آئی، والجار ذی القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب۔ قرابت والے ہمسائے، اس سے مراد رشتے دار ہمسائے ہیں، یعنی وہ آپ کے نیبرز بھی ہیں اور آپ کے ریلیٹیوز بھی ہیں۔ اور اجنبی ہمسائے سے مراد غیر رشتے دار ہمسائے، اور پہلو کے ساتھی سے مراد آپ کے ہم نشین، دوست، سفر کے ساتھی، آپ کا اسپاؤس، بیوی یا شوہر، وہ بھی آپ کے ساتھی ہیں۔ اور علم سیکھنے کے لیے آنے والے جو طالب علم ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھی ہیں۔ اسی طرح کہیں آپ کاروبار کرتے ہیں مشترکہ، یا آپ کے ساتھ اور لوگ کام کرتے ہیں یا جاب کرتے ہیں، تو جتنے لوگ بھی آپ کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں وہ سب آپ کے ہم نشین ہیں، وہ صاحب بالجنب میں آتے ہیں۔ ان سب کے ساتھ احسان کا معاملہ کرنا چاہیے۔ اگر ہم ان سب باتوں پر عمل کریں تو دنیا کتنی خوبصورت ہو جائے، زندگی کتنی خوشگوار ہو جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا۔ صحابہ نے پوچھا کون؟ فرمایا وہ شخص جس کی ایذار آسانیوں سے اس کا ہمسایہ بے خوف نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا اخلاق اور اچھی ہمسائیگی شہروں کو آباد کرتی ہے اور عمر میں اضافے کا باعث بنتی ہے، ایسے لوگ لمبی عمر پاتے ہیں۔ پھر فرمایا وابن السبیل وما ملکت ایمانکم، مسافر، اور مسافر سے مراد اکثر سلف کے نزدیک مہمان بھی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ تعالیٰ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے مہمان کا اکرام کرے، عزت افزائی کرے، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اور پھر لونڈی غلام، آج کل لونڈی غلام تو نہیں ہے، لیکن جو لوگ بھی ایسے ہوں کہ جن کو سرمٹس کے طور پہ رکھا گیا ہو، آیا کے طور پر، بیبی سٹر کے طور پر، اس طرح کہ جس طرح عموماً بیک ہوم آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ اپنی ہیلپ کے لیے لوگوں کو آن پیمنٹ رکھ لیتے ہیں، تو ان کے ویجز اتنی نہیں ہوتی کہ وہ اپنی ساری ضروریات پوری کر سکیں، تو ان سے زیادہ کام لے کے کم تنخواہ نہیں دینی چاہیے کہ یہ بہت ہماری اسمارٹنیس ہے۔ آپس میں لوگ ڈسکس کرتے ہیں تم اپنے ڈرائیور کو کتنا دیتے ہو؟ اتنا، ہم تو اتنا دیتے ہیں، تو گویا کم دینے والا زیادہ عقل مند ہوا۔ تو یہ انتہائی غلط رویہ ہے۔ یہ لوگ بھی احسان کے حقدار ہیں۔ ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا، اللہ تعالیٰ کسی ایسے بندے سے محبت نہیں کرتا جو خود پسند، فخر کرنے والا ہو۔ فخر اور خود پسندی مسلمان کے اوصاف میں سے نہیں، اور اس چیز سے منع کیا گیا کہ کوئی کسی پر فخر کرے، اپنے آپ کو بڑا سمجھے، بوسٹ کرے، یا پھر کسی پر زیادتی کی جائے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور کون لوگ ہیں جن کو اللہ پسند نہیں کرتا؟
الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل، وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں اور لوگوں کو بخل کرنے کا حکم دیتے ہیں، اور اللہ نے اپنے فضل سے جو کچھ انہیں عطا کیا ہے اسے چھپاتے ہیں، اور ہم نے ناشکری کرنے والوں کے لیے رسوا کن عذاب تیار کر رکھا ہے۔ بخل کا تعلق مالی اور قولی دونوں حقوق سے ہوتا ہے۔ بخل انسان کو مالی حقوق ادا کرنے سے روک دیتا ہے، جیسے زکوٰۃ ادا کرنا، صدقات دینا، مہمان نوازی کرنا، ہمسایوں کا خیال کرنا، جن کی کفالت بندے کے ذمہ ہے ان کو لک آفٹر نہ کرنا، اور یہ صفت قولی حقوق سے بھی روک دیتی ہے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ بھیجنا، سلام کا جواب نہ دینا، یہ بھی بخل میں شامل ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور پھر ایک اور چیز جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں، کہ اللہ نے جو فضل ان پہ کر رکھا ہے اس کو وہ چھپاتے ہیں تاکہ کوئی اور ہم سے کچھ مانگ نہ بیٹھے۔ والذین ينفقون اموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر، اور وہ لوگ جو اپنے مال لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتے ہیں اور وہ نہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور نہ ہی آخرت کے دن پر، اور جس کا ساتھی شیطان ہو جائے تو وہ کتنا برا ساتھی ہے۔ بخیلی کی مذمت کے بعد دکھلاوے کے لیے خرچ کرنے کی مذمت ہے، اور ایسے لوگوں کو شیطان کا ساتھی کہا گیا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ 3 آدمیوں کو سب سے پہلے آگ میں جھونکا جائے گا، اور وہ ہے نمبر 1 ریاکار عالم، نمبر 2 ریاکار مجاہد، اور نمبر 3 ریاکار سخاوت کرنے والا سخی۔ شاہ عبد القادر لکھتے ہیں مال دینے میں بخل کرنا جیسے اللہ کے نزدیک برا ہے، ویسے ہی خلق کو دکھانے کے لیے دینا بھی برا ہے۔ ٹھیک ہے نا، یعنی بخل تو اللہ تعالیٰ کو پتہ نا کہ کون کتنا کر رہا ہے، اور دکھاوا تو لوگوں کے سامنے ہوتا ہے، تو یہ دونوں صفات بری ہیں۔ قبول وہ ہے جو ان حقداروں کو دے جن کا پہلے ذکر ہو چکا، اور پھر اللہ کے یقین اور آخرت کی توقع سے دے۔ اور یہ یاد رکھیے کہ دکھاوا کرنا شرک اصغر ہے، اور ان کا کیا نقصان ہوتا اگر وہ اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لے آتے اور جو رزق اللہ نے انہیں دیا اس میں سے خرچ کرتے، اور اللہ انہیں خوب جاننے والا ہے۔ یعنی ان کا کچھ نقصان نہیں ہوتا اگر یہ اللہ کے حکم کو مان لیتے اور دوسروں کے ساتھ احسان کا معاملہ کرتے۔ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرۃ وان تک حسنۃ یضاعفها ویؤت من لدنہ اجرا عظیما، بے شک اللہ ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا، اور اگر کوئی نیکی ہو تو وہ اسے کئی گنا بڑھا دیتا ہے اور اپنے پاس سے اجر عظیم عطا کرتا ہے۔ کتنی خوبصورت ہے یہ آیت۔ ذرے برابر بھی نیکی کریں گے تو ضائع نہیں ہوگی، اس کا بدلہ ملے گا، بشرطے کہ ریاکاری نہ ہو، خالص اللہ کی رضا کے لیے کی گئی ہو۔ اور اگر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اجرن عظیمہ، تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ تعالیٰ ہم پر کتنا مہربان ہے اور کتنی قدر کرنے والا ہے۔ تو نیکی کا بدلہ جو ہے نیکی کرنے والے کی حالت، اخلاص، محبت اور کمال کے مطابق ملتا ہے۔ لہٰذا کسی بھی نیکی اور کسی بھی گناہ کو حقیر نہ سمجھیں۔ قیامت کے دن ذرہ برابر بھی نیکی لائی جائے گی۔ ترازو میں جو میزان ہے اس میں مثقال حبۃ من خردل اتینا بہا، وہاں لا کے رکھ دیا جائے گا۔ ایک رائی کا دانہ بھی آپ نے نیکی میں خرچ کیا ہے، اس کو بھی تولا جائے گا۔ اور معمولی نیکی بھی انسان کو جنتی بنا سکتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی ایک ایسے راستے سے گزرا کہ اس پر ایک خاردار شاخ تھی۔ وہ کہنے لگا اللہ کی قسم میں اس شاخ کو مسلمانوں کے راستے سے ہٹا دوں گا تاکہ یہ ان کو تکلیف نہ دے۔ اس شاخ کے ہٹانے کی وجہ سے وہ آدمی جنت میں داخل کر دیا گیا۔ چھوٹی سی نیکی لیکن دوسروں کی ہمدردی میں، ان کی خیر خواہی میں۔ کھجور کا ٹکڑا آگ سے بچا سکتا ہے۔ معمولی گناہوں سے بھی بچنا چاہیے کیونکہ وہ بھی بربادی کا باعث بن سکتے ہیں اکٹھے ہو کر۔ پھر فرمایا پھر کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لائیں گے اور ہم آپ کو ان سب پر گواہ بنا لائیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کو سن کر آنسو بہاتے رہے۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا میرے سامنے قرآن کی تلاوت کرو۔ میں نے عرض کیا اللہ کے رسول میں آپ کو سناؤں؟ قرآن تو آپ ہی پر نازل ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا میری خواہش ہے کہ میں اسے کسی دوسرے سے سنوں۔ تو میں نے سورۃ النساء کی قرات شروع کر دی۔ جب میں اس آیت پہ پہنچا میرے پہلو میں موجود آدمی نے مجھے ٹھوکا دیا تو میں نے اپنا سر اٹھایا تو میں نے دیکھا کہ آپ کے آنسو بہ رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کو اپنی ذمہ داری کا احساس ہو رہا تھا۔ وَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، کہ قیامت کے دن آپ کو گواہی دینی ہوگی۔ قیامت کے دن امت مسلمہ کو بھی گواہی دینی ہوگی، لیکن ہمیں اپنی گواہی کی کبھی کوئی فکر لاحق نہیں ہوئی کہ ہم اس کو کیا دیں گے۔ اس روز وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور رسول کی نافرمانی کی وہ چاہیں گے کاش ان پر زمین برابر کر دی جائے اور وہ اللہ سے کوئی بات چھپا نہ سکیں گے۔ اس دن وہ حسرت کر رہے ہوں گے اور چاہیں گے کہ ان کے کالے نامہ اعمال جو ہیں وہ چھپا دیے جائیں، لیکن کچھ بھی چھپ نہ سکے گا۔
پھر فرمایا اے لوگو جو ایمان لائے ہو نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ جب تک جو تم کہہ رہے ہو اسے سمجھنے نہ لگو، اور نہ ہی حالت جنابت میں نماز پڑھو یہاں تک کہ غسل کر لو مگر یہ کہ راستہ عبور کرنے والے ہو، اور اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو یا تم میں سے کوئی قضاء حاجت کی جگہ سے آیا ہو یا تم نے عورتوں کو چھوا ہو یعنی صحبت کی ہو، پھر تم پانی نہ پاؤ تو پاک مٹی سے تیمم کر لو، پس اپنے چہروں اور اپنے ہاتھوں کا مسح کرو، بے شک اللہ بہت معاف کرنے والا بہت بخشنے والا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ نماز میں حضور قلبی کتنی ضروری ہے۔ نشے کی حالت میں، نیند کی حالت میں، سخت بھوک کی حالت میں، کوئی حاجت ہو رہی ہو پیشاب وغیرہ کی، اس حالت میں نماز نہیں پڑھنی چاہیے، کیونکہ اس میں انسان کا سارا دھیان اس طرف ہوتا ہے، اللہ کی طرف نہیں ہوتا۔ نماز میں نمازی اپنے رب سے سرگوشی کر رہا ہوتا ہے، اس لیے اس کو عمدگی کے ساتھ نماز پڑھنی چاہیے، اور کوئی بھی حاجت وغیرہ ہو تو اس کو پورا کر کے نماز پڑھنی چاہیے، اور پھر نماز کے لیے وضو بھی کرنا چاہیے، پاک ہونا چاہیے۔ لیکن اگر پانی نہ ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ تیمم کرنا چاہیے۔ تیمم کا طریقہ کیا ہے؟ ہاتھوں کو صاف مٹی کے اوپر پھیر کے، صاف ہونی چاہیے مٹی، آج کل وہ بنے ہوئے پیڈ سے بھی ملتے ہیں جن کے اندر مٹی بھری ہوتی ہے، اور ان کے اوپر انسان ہاتھ مار لے تب بھی تیمم ہو جاتے ہے، کیونکہ ہاتھ کو مٹی لگ جاتی ہے، اور پھر اس کے بعد اس میں پھونک ماری جائے اور چہرے اور ہاتھوں پر پھیر لیا جائے۔ یہاں پر بک سٹور میں اویلیبل بھی ہے تیمم کٹ، ہر گھر میں ہونی چاہیے۔ کوئی پتہ نہیں ہوتا کس وقت انسان کس بیماری میں مبتلا ہو جائے، کوئی بخار ہو جائے، کوئی شدید سردی ہو، اس میں وضو کرنا نہانا ممکن نہ ہو، تو ایسی صورت میں انسان تیمم کر سکتا ہے۔ ورنہ یہاں تو مٹی ڈھونڈنا اور پاک مٹی ڈھونڈنا جو کیمیکل سے پاک ہو وہ بھی ایک مسئلہ ہے، وہ نہ تو آپ کے گھر کے پودوں میں ہے اور نہ آپ کے باہر گارڈن میں۔ کیا آپ نے ان لوگوں کی طرف نہیں دیکھا جو کتاب کا ایک حصہ دیے گئے تھے؟ وہ گمراہی خریدتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ تم بھی راستے سے بھٹک جاؤ، اور اللہ تمہارے دشمنوں کو خوب جانتا ہے، اور کافی ہے اللہ دوست اور کافی ہے اللہ مددگار۔ ان لوگوں میں سے جو یہودی بن گئے، کچھ لوگ الفاظ کو ان کی اصل جگہوں سے تبدیل کر دیتے ہیں اور اپنی زبانوں کو موڑتے ہوئے اور دین میں عیب لگانے کے لیے کہتے ہیں سنا ہم نے اور نافرمانی کی ہم نے، اور سنو مگر تم سنوائے نہ جاؤ، اور رائنا ہماری رعایت کیجیے کہتے ہیں، اور اگر یہ اس کی بجائے کہتے سنا ہم نے اور اطاعت کی ہم نے، اور سنیے اور ہماری طرف نظر کیجیے، تو یقیناً یہ ان کے لیے بہتر اور زیادہ درست ہوتا، لیکن ان کے کفر کی وجہ سے اللہ نے ان پر لعنت کی، لہٰذا یہ بہت کم ہی ایمان لاتے ہیں۔ تو یہاں اہل کتاب کے کچھ کاموں کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ کس طرح وہ کتاب میں تحریف کرتے رہے ہیں، الفاظ کو کس طرح توڑ موڑ کے پڑھتے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو طعنہ دیتے ہیں، اور ایسے کام کرتے ہیں جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی ان پر لعنت ہوتی ہے۔ تو جو سمجھدار انسان ہوتا ہے وہ ایسے کاموں سے اجتناب کرتا ہے جس سے وہ ملعون ہو اور اللہ کی رحمت سے دھتکار دیا جائے۔ اے لوگوں جو کتاب دیے گئے ہو اس پر ایمان لے آؤ جو ہم نے نازل کیا ہے، اور جو اس کی تصدیق کرنے والا ہے جو تمہارے پاس ہے، اس سے پہلے کہ ہم چہروں کو مٹا دیں پھر انہیں ان کی پشتوں پر پھیر دیں یا ان پر اسی طرح لعنت کریں جس طرح ہم نے سبت والوں پر لعنت کی، اور اللہ کا حکم نافذ ہو کر رہنے والا ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد افترى اثما عظیما، یقیناً اللہ اس بات کو نہیں بخشے گا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے، اور جو اس کے علاوہ ہے اسے جس کے لیے چاہے گا بخش دے گا، اور جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا تو یقیناً اس نے بہت بڑا گناہ گھڑ لیا۔ تو یاد رکھیے شرک ناقابل معافی گناہ ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی شرک سے بیزاری دکھاتا ہے۔ الم تر الی الذین یزکون انفسہم، کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو اپنے آپ کو پاک قرار دیتے ہیں؟ بلکہ اللہ ہی جس کو چاہتا ہے پاک کرتا ہے، اور وہ کھجور کی گٹلی کے دھاگے برابر بھی ظلم نہ کیے جائیں گے۔ یہاں خود کو پاک قرار دینے سے مراد کیا ہے؟ اس طریقے پر پاک قرار دینا جس پر انسان کی مذمت کی جاتی ہے، یعنی اپنے عمل کے ذریعے اپنے رب پر احسان کرے، اپنی تعریف کرے، گویا کہ وہ اللہ پر احسان کر رہا ہے کوئی نیکی اور عبادت کر کے، کہ میں نے نماز پڑھی، میں نے صدقہ بھی کیا، میں نے روزہ رکھا، میں نے حج کیا، میں نے جہاد کیا، یہ سارے بول کے اپنے آپ کو پاک قرار دینے کے مترادف۔ تو ہمیں نیکی کرنے کے بعد اس کا بہت ذکر نہیں کرنا چاہیے، اور خاص طور پر محفلوں میں بیٹھ کر اپنی نیکیوں کی داستانیں نہیں سنانی چاہیے۔ تو انسان کے لیے جائز نہیں کہ وہ خود کو گناہوں سے پاک قرار دے، بلکہ انسان کو ہمیشہ یہ احساس ہونا چاہیے کہ میرے بہت سے گناہ ہیں اور میں اللہ تعالیٰ سے معافی کی درخواست کرتی ہوں۔
دیکھیے یہ لوگ اللہ پر کیسے جھوٹ گھڑتے ہیں، اور یہ حرکت سری گناہ ہونے کے لیے کافی ہے۔ کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو کتاب کا ایک حصہ دیے گئے، وہ بتوں اور طاغوت پر ایمان رکھتے ہیں، اور کفر کرنے والوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ لوگ ایمان والوں کی نسبت راستے کے اعتبار سے زیادہ ہدایت یافتہ ہیں۔ یہاں لفظ جبت استعمال ہوا ہے، اور طاغوت، تو جبت کے کئی معنی کیے گئے ہیں۔ اس کا ایک معنی تو جیسے یہاں آپ دیکھ رہے ہیں بت، اور ایک معنی جادو بھی ہے، اور طاغوت سے مراد شیطان ہے۔ تو جبت کا لفظ جو ہے بت، کاہن، جادوگر اور اس طرح کی بہت سی چیزوں پر استعمال ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے پرندوں کو اڑا کر شگون لینا، زمین پر لکیریں کھینچ کر فالگیری کرنا، یہ بھی جبت میں شامل ہے۔ اور طاغوت سے مراد شیطان ہے۔ ہر وہ شخص جو گناہ کی دعوت دے اس پر یہ لفظ بولا جاتا ہے، اولئک الذین لعنہم اللہ ومن یلعن اللہ فلن تجد لہ نصیرا۔ یہی وہ لوگ ہیں، کون لوگ؟ جو بتوں اور طاغوت پر ایمان رکھتے ہیں، غیب کی خبریں معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی، اور جس پر اللہ لعنت کر دے تو آپ اس کے لیے ہرگز کوئی مددگار نہ پائیں گے۔ کیا ان کے لیے اللہ کی بادشاہت میں سے کوئی حصہ ہے؟ اگر ایسا ہو تب تو یہ لوگوں کو کھجور کی گٹلی میں سوراخ کے برابر بھی کچھ نہ دیں گے۔ یا یہ لوگوں سے اس پر حسد کرتے ہیں جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے عطا کیا۔ کوئی شک نہیں، ہم نے آل ابراہیم کو کتاب اور حکمت عطا کی، اور ہم نے انہیں بہت بڑی بادشاہت عطا کی۔ مطلب یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں مدت دراز تک نبوت اور بادشاہت رہی۔ داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام اور دیگر اولو العزم پیغمبر ان کے اندر آئے۔ اب بنو اسماعیل میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت اور رسالت سے سرفراز فرمایا گیا، تو یہ لوگ حسد کیوں کر رہے ہیں؟ یہاں فضل سے مراد نبوت اور دین و دنیا کی وہ عزت ہے جو نبوت کی برکت سے آپ کو حاصل ہوئی۔ اور کتاب اور حکمت سے مراد کیا ہے؟ کتاب سے مراد تو کتاب الہی ہے، اور حکمت سے مراد اس کا فہم اور اس پر عمل کرنا۔ اور ملک عظیمہ سے مراد سلطنت اور غلبہ اور اقتدار۔ پھر ان میں سے کوئی اس پر ایمان لایا ہے اور کوئی اس سے رک گیا ہے، اور ایسے لوگوں کے لیے بھڑکتی ہوئی جہنم ہی کافی ہے۔ ان الذین کفروا بآیاتنا، بے شک جن لوگوں نے ہماری آیات کا انکار کیا، ان قریب ہم انہیں آگ میں جلائیں گے، جب ان کی کھالیں پک جائیں گی ہم انہیں بدل کر دوسری کھالیں دے دیں گے تاکہ وہ عذاب کا مزہ چکھیں۔ بے شک اللہ بہت زبردست، بہت حکمت والا ہے۔ یاد رکھیے یہ سزا صرف اہل کتاب کے لیے مخصوص نہیں بلکہ سب مجرموں کو ملے گی۔ یہاں جہنمیوں کے عذاب کی شدت کا بیان ہے کہ کس طرح تیز آگ ان کی اوپر کی سکن کو تو جلا ڈالے گی۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ سکن کی کئی لیئرز ہوتی ہیں جن میں سے اوپر کی سکن جو ہے وہ محسوسات رکھتی ہے اپنے اندر، اور اگر اوپر کی بالکل جل بن جائے تو پھر اگر اس کے نیچے گوشت تک آگ جاتی تو اس کو اتنی انٹینسٹی فیل نہیں ہوتی جلنے کی۔ لہٰذا یہاں پر آپ دیکھیے کہ 1400 سال پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن اترا اس میں بتا دیا گیا کہ ان کی کھالیں بار بار بدلی جائیں گی تاکہ وہ زیادہ سزا کا مزہ چکھیں۔ اور پھر یہ کہ آگ میں جلنے کے بعد کافر کی جہنم میں جسامت بہت بڑی ہو جائے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کافر کے دونوں کندھوں کا درمیانی فاصلہ اتنا ہوگا جتنا تیز رفتار چلنے والے مسافر کی 3 دن کی مسافت ہوتی ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے قیامت کے دن کافر کی ایک ڈاڑھ احد پہاڑ کے برابر ہوگی، اور اس کی کھال کی چوڑائی 70 گز ہوگی تاکہ وہ خوب جلے، اور اس کی ران برقان پہاڑ کے برابر ہوگی، اور جہنم میں اس کے بیٹھنے کی جگہ میرے اور ربضہ کے درمیانی فاصلے جتنی ہوگی۔ یعنی جل جل کے اتنا موٹا ہو جائے گا اور اتنا بڑا ہو جائے گا، اور پھر جتنا بڑا جسم ہوتا ہے اتنی زیادہ سزا محسوس ہوتی ہے۔ تو یہ اس کا ذکر کیا گیا یہاں۔ اس کے برعکس اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، ان قریب ہم انہیں ایسے باغات میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، وہاں ان کے لیے انتہائی پاکیزہ بیویاں ہوں گی، اور ہم انہیں گھنے سائے میں داخل کریں گے۔ جنت میں لمبے لمبے سائے ہوں گے، ایک درخت اتنا بڑا ہوگا کہ سوار اس کے سائے میں 100 سال تک چلے پھر بھی سایہ ختم نہ ہوگا۔ پھر فرمایا ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم امانتیں ان کے اہل کے سپرد کرو، اور جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل و انصاف کے ساتھ کرو، بے شک اللہ تمہیں بہت ہی عمدہ نصیحت کر رہا ہے، بے شک اللہ خوب سننے والا خوب دیکھنے والا ہے۔ ہر وہ چیز جس پر انسان کو امین بنایا جائے اور اس کے انتظام کی ذمہ داری اس کے سپرد کی جائے، وہ قول ہو یا عمل ہو یا سامان ہو، وہ سب امانت ہوتے ہیں۔ تو امانتوں کو ان کے اہل کے سپرد کرنا چاہیے، نہیں جس کی وہ چیز ہو اسی تک جانی چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
مجھے اپنی طرف سے 6 چیزوں کی ضمانت دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں، جن میں سے ایک چیز کہ جب امین بنایا جائے تو امانت کا حق ادا کرو۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور ان کی جو تم میں سے صاحب اختیار ہیں۔ پھر اگر تمہارے مابین کسی چیز میں اختلاف ہو جائے تو اسے اللہ اور رسول کی طرف پھیر دو، اگر تم اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہو، یہ بہت بہتر ہے اور انجام کے اعتبار سے زیادہ اچھا بھی ہے۔ تو یہاں رعایا کو احکامات دیے جا رہے ہیں کہ وہ حکام اور امراء کی اطاعت کریں اللہ اور رسول کی اطاعت کے بعد، یعنی چاہے فوج کے افراد ہوں یا عام لوگ ہوں، انہیں اپنے رسول کی اور اپنے حکام کی جو ان سے بڑے ہیں، باس ہیں، ان کی اطاعت کا حکم دیا گیا ہے، الا یہ کہ وہ حکام جو ہیں اللہ کی نافرمانی کا حکم دیں، پھر ان کی بات نہیں مانی جائے گی۔ اطاعت صرف معروف کاموں میں ہوتی ہے، انما الطاعۃ فی المعروف، تو ہر مسلمان کے لیے لازم ہے کہ وہ ہر کام میں خواہ اسے پسند ہو یا ناپسند سمع و اطاعت بجا لائے، بشرطے کہ اسے کسی معصیت کا حکم نہ دیا گیا ہو، گناہ کا حکم نہ دیا جائے، اور اگر اسے کسی معصیت کے کام کا حکم دیا گیا ہو تو اس میں سمع و اطاعت نہیں ہے، پھر اطاعت نہیں کی جائے گی۔ امیر اگر سخت مزاج بھی ہو پھر بھی اس کی بات ماننی چاہیے۔ پھر فرمایا کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو دعویٰ تو کرتے ہیں کہ وہ اس پر ایمان لائے ہیں جو آپ پر اتارا گیا اور جو آپ سے پہلے اتارا گیا تھا، مگر وہ چاہتے یہ ہیں کہ آپس کے فیصلے طاغوت کی طرف لے جائیں، جبکہ بلا شبہ وہ حکم دیے گئے تھے کہ وہ اس کا انکار کر دیں، اور شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ انہیں بھٹکا کر دور کی گمراہی میں پھینک دے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ تم اس کی طرف جو اللہ نے نازل کیا اور آؤ رسول کی طرف، تو آپ منافقوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ آپ کی طرف آنے سے ہی رک جاتے ہیں، آتے ہی نہیں، یعنی منافق اطاعت کی بجائے نافرمانی کرتے ہیں، آپ کے فیصلوں پر راضی ہی نہیں ہوتے۔ اس کے برعکس صحابہ ہر چیز سے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے تھے۔ ان کو جب کوئی معاملہ پیش آتا تو صرف ایک مرتبہ حکم کی ضرورت پیش آتی تھی اور فوراً ہی صحابہ اس بات کو پورا کر دیتے تھے۔ ابو جرئی جابر بن سلیم کہتے ہیں میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ لوگ اس کی بات خوب سنتے ہیں اور مانتے ہیں، جو بھی کہتا فوراً قبول کر لیتے ہیں۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ انہوں نے بتایا یہ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ تھا صحابہ کا ایمان، یہ تھا صحابہ کا طریقہ کہ جو سنتے تھے مان جاتے تھے، کوئی ڈاؤٹس نہیں، کوئی بحث مباحثہ نہیں، کوئی کج بحثی نہیں، کسی بھی طرح کا کوئی اختلاف نہیں، جو کہا سمعنا و اطعنا۔ پھر کیا ہوتا ہے اس وقت جب ان کے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے، پھر یہ اللہ کی قسمیں کھاتے ہوئے آپ کے پاس آ جاتے ہیں کہ ہم نے تو صرف بھلائی اور موافقت پیدا کرنے کا ارادہ کیا تھا۔ یعنی جب اپنی گناہوں کی وجہ سے کسی مصیبت کا شکار ہوتے ہیں، پھنس جاتے ہیں، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ جاتے ہیں۔ اور آج بھی آپ دیکھیں کہ پھر وہ نیک لوگوں کے پاس آتے ہیں اور ان سے کیا کہتے ہیں؟ ہمارے لیے دعا کر دیں، ہماری مشکل آسان ہو۔ اور بعض اوقات بعض لوگ جس جگہ جانا چاہیے معاملات ڈسپیوٹ کے حل کے لیے، وہاں جانے کے بجائے کسی اور کے پاس جاتے ہیں جو ان کی مرضی کا انسان ہو، جو ان کے ساتھ صرف بھلائی اور موافقت کی بات کرے۔ یہی لوگ ہیں کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ ان کے دلوں میں ہے، تو آپ ان سے اعراض کیجئے اور انہیں نصیحت کیجئے اور ان سے ایسی بات کہیے جو ان کے دلوں تک پہنچ جائے۔ اور ہم نے جو رسول بھی بھیجا وہ اسی لیے بھیجا کہ اللہ کے اذن سے اس کی اطاعت کی جائے۔ اور یہ اگر اس وقت آپ کے پاس آ جاتے جب انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا تھا، پھر اللہ سے بخشش مانگتے اور رسول بھی ان کے لیے بخشش مانگتے، تو ضرور یہ اللہ کو بہت توبہ قبول کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا پاتے۔ یاد رکھیے اپنی جانوں پہ ظلم کرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے استغفار کروانا یہ آپ کی زندگی کے لیے خاص تھا۔ اب یہ نہیں کہ اگر آپ نے کوئی غلطی کی ہے تو پھر آپ مدینہ جائیں اور قبر کے پاس کھڑے ہو کر کہیں کہ آپ ہمارے لیے ہمارے گناہ بخشوا دیں، ایسا نہیں ہے۔ بس نہیں، قسم ہے آپ کے رب کی، یہ سچے مومن ہو نہیں سکتے جب تک یہ اس معاملے میں آپ کو منصف نہ بنا لیں جس میں ان کے درمیان اختلاف ہوا ہے، پھر یہ اپنے دلوں میں اس فیصلے سے جو آپ نے کیا ہے کوئی تنگی نہ پائیں اور یہ اس کو پوری طرح تسلیم کر لیں۔ یہاں مومن ہونے کی 3 شرطیں بتائی گئی ہیں کہ جھگڑے کا فیصلہ آپ کے پاس لے کے جایا جائے، آپ کے فیصلے پر کوئی تنگی محسوس نہ کی جائے، اور پھر تیسری بات صاف اعلان کر کے اس فیصلے کو تسلیم کرتے ہوئے اس پر عمل کیا جائے، اور آپ کی وفات کے بعد قرآن و سنت سے فیصلہ طلب کیا جائے۔ مومن کی یہ شان نہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے سے منہ موڑے یا آپ کے حکم کے آگے کچھ اور بولے۔ وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ أَوِ اخْرُجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمْ
وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا. اور اگر ہم واقعی ان پر لکھ دیتے کہ اپنے نفسوں کو قتل کرو یا اپنے گھروں سے نکل جاؤ، تو چند لوگ ہی ان میں سے ایسا کرتے، اور اگر یہ وہی کرتے جس کی یہ نصیحت کیے جاتے ہیں تو ضرور ان کے لیے بہتر ہوتا اور ثابت قدمی کے اعتبار سے بھی زیادہ اچھا ہوتا. منافقین کا حال یہ تھا کہ آسان احکامات پر بھی عمل نہیں کرتے تھے، تو یہاں ان کو اخلاص اپنانے اور نفاق چھوڑنے کی ترغیب دی جا رہی ہے. بات یہ ہے کہ اطاعت سے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، جیسے یہ فرمایا نا، اگر وہ ان احکامات پر چلیں جن کی ان کو نصیحت کی جاتی ہے تو یہ ان کے لیے بہتری اور ثابت قدمی کا باعث ہو، کیونکہ ایمان اطاعت سے بڑھتا ہے اور معصیت یعنی گناہ کرنے سے گھٹتا ہے. نیکی سے نیکی کا راستہ کھلتا ہے، برائی سے برائی پیدا ہوتی ہے، یعنی اس کا راستہ اور آسان ہو جاتا ہے، کیونکہ ایک دفعہ انسان برائی کر لے تو جھجک اتر جاتی ہے. ابن تیمیہ کہتے ہیں بندہ جب اپنے علم کے مطابق عمل کرتا ہے، جو اس کو پتا چلا اس نے کر لیا، تو اللہ اسے ایسی چیز کا علم عطا کرتے ہیں جس کو وہ نہیں جانتا ہوتا. یعنی اگر آپ نے جو آپ کو ملا اس پر عمل کر لیا تو اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں اور اضافہ فرما دے گا. وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا. یہ اللہ کا وعدہ ہے. وَإِذًا لَآتَيْنَاهُمْ مِن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا. اور اس وقت ہم ضرور انہیں اپنے پاس سے اجر عظیم عطا کرتے. سبحان اللہ. یعنی منافقین بھی اگر اپنی اصلاح کر لیں تو اجر عظیم ہے ان کے لیے. وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا. اور ہم ضرور سیدھے رستے کی طرف ان کی رہنمائی کرتے. اور جو لوگ بھی اللہ اور رسول کی اطاعت کریں گے تو وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا، انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین میں سے. اور وہ لوگ کتنے اچھے ساتھی ہیں. صدیق صدق سے ہے، ایسا انسان جو بہت سچا ہو. بعض نے کہا جو کبھی جھوٹ نہ بولے، جھوٹ اس کے لیے ناممکن ہو، اور صرف قول میں نہیں، اپنے اعتقاد میں، اپنے عمل میں، اور بغیر شک و شبہ کے دین کی تصدیق کرنے والا ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا نبی ماننے میں سبقت کرنے والا ہو. اور شہداء، شہید کی جمع اس سے مراد وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کے راستے میں جان دی. اور دوسرے علماء جو حق کی گواہی دیتے ہیں. اور صالحین سے مراد وہ لوگ ہیں جو ہر طرح عقیدہ اور عمل کے اعتبار سے صالح اور درست رہے اور ہر قسم کے فساد سے محفوظ رہے. تو یہ اللہ اور رسول کی اطاعت کا انعام ہے کہ انسان آخرت میں ان اعلیٰ ترین ہستیوں کے ساتھ ہوگا. صحابہ کو دنیا میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے کا بہت شوق تھا کہ آپ کے ساتھ رہیں. ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ربیعہ بن کعب اسلمی سے کہا کہ کچھ مانگ لو. میں نے عرض کی میں آپ سے جنت میں آپ کا ساتھ چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا کوئی اور سوال؟ میں نے عرض کیا وہ بھی یہی ہے. اس پر آپ نے فرمایا پھر سجدوں کی کثرت کے ساتھ اپنے بارے میں میری مدد کرو. یعنی اگر تم میرے ساتھ جانا چاہتے ہو تو پھر خوب خوب سجدے کیا کرو، فرائض کے علاوہ نوافل بھی ادا کیا کرو. تو صحابہ کو کتنا شوق تھا کہ آپ کے ساتھ رہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. ذالک الفضل من اللہ وکفی باللہ علیما. یہ فضل اللہ کی طرف سے، جس کو چاہے یہ فضل عطا کر دے. صحابہ خوش قسمت تھے کہ ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت ملی، اور خوش قسمت ہے وہ جو قیامت کے دن بھی پھر صحبت پائیں گے. اور کافی ہے اللہ سب کچھ جاننے والا. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اپنا بچاؤ اختیار کرو، پھر چھوٹے دستوں میں نکلو یا سب اکٹھے ہو کر نکلو، دونوں طرح ٹھیک ہے. اور بے شک تم میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو نکلنے میں ضرور دیر لگاتا ہے، پھر اگر تمہیں کوئی مصیبت آ پہنچے تو کہتا ہے اللہ نے مجھ پر بڑا انعام کیا کہ میں ان کے ساتھ موجود نہ تھا. تو خیر کے کاموں میں منافقین سستی کرتے ہیں اور جب پیچھے رہ جاتے ہیں تو اس پیچھے رہنے پر بھی خوش ہوتے ہیں. اور اگر تمہیں اللہ کی طرف سے کوئی فضل پہنچے تو وہ ضرور کہے گا گویا کہ تمہارے اور اس کے درمیان کوئی محبت ہی نہ تھی. اے کاش کہ میں بھی ان کے ساتھ ہوتا تو بہت بڑی کامیابی حاصل کر لیتا. یہ ہے منافقت. اچھے وقت کا ساتھی اور تکلیف کے وقت میں ساتھ چھوڑ جاتا ہے، قربانی کے وقت میں پیچھے ہٹ جاتا ہے. بس وہ لوگ جو دنیا کی زندگی آخرت کے بدلے بیچ دیتے ہیں انہیں اللہ کی راہ میں لڑنا چاہیے. اور جو اللہ کے راستے میں لڑے پھر وہ قتل کر دیا جائے یا غالب آ جائے تو ان قریب ہم اسے اجر عظیم عطا کریں گے. تو اللہ کے راستے میں نکلنے والے کے لیے اللہ کی ضمانت ہے. اور کیا ہے تمہیں کہ تم اللہ کے راستے میں نہیں لڑتے، حالانکہ مردوں، عورتوں اور بچوں میں سے جو کمزور ہیں وہ کہتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں اس بستی سے نکال جس کے رہنے والے ظالم ہیں، اور ہمارے لیے اپنے پاس سے کوئی حمایتی بنا دے، اور ہمارے لیے اپنے پاس سے کوئی مددگار بنا دے. مکہ میں بہت سے ایسے لوگ رہ گئے تھے جو آپ کے ساتھ ہجرت نہیں کر سکے تھے. ان کے رشتہ دار ان پر تشدد کرنے لگے تھے تاکہ انہیں اسلام سے پھیر کر پھر کافر بنا لیں. تو اس پر یہ آیت آئی
وہ لوگ جو ایمان لائے وہ اللہ کے راستے میں جنگ کرتے ہیں، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ طاغوت کے راستے میں جنگ کرتے ہیں، بس تم شیطان کے دوستوں سے جنگ کرو، بے شک شیطان کی چال بہت کمزور ہے۔ یہاں مومن اور کافر کی جنگ کا فرق بتایا گیا ہے۔ دونوں کو جنگ کی ضرورت پیش آتی ہے، لیکن دونوں کے مقاصد جنگ میں بہت فرق ہے۔ مومن اللہ کے لیے لڑتا ہے، محض دنیا حاصل کرنے کے لیے نہیں، جبکہ کافر کا مقصد یہی دنیا اور اس کے مفادات ہوتے ہیں۔ پھر فرمایا، کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں کہا گیا تھا کہ اپنے ہاتھوں کو لڑائی سے روکے رکھو اور نماز قائم کرتے رہو اور زکوٰۃ ادا کرتے رہو، پھر جب ان پر جنگ کرنا فرض کر دیا گیا تو اس وقت ان میں سے ایک گروہ لوگوں سے اس طرح ڈر رہا تھا جیسے اللہ سے ڈرتے ہیں یا اس سے بھی زیادہ ڈرنا، اور انہوں نے کہا، اے ہمارے رب، تو نے ہم پر جنگ کرنا کیوں فرض کر دیا؟ تو نے ہمیں ایک قریب کی مدت تک مہلت کیوں نہ دی؟ کہہ دیجئے دنیا کا فائدہ بہت تھوڑا ہے اور آخرت اس کے لیے بہتر ہے جو تقوی اختیار کرے، اور تم کھجور کی گٹلی کے دھاگے برابر بھی ظلم نہ کیے جاؤ گے۔ اینما تکونوا یدرککم الموت، تم جہاں کہیں بھی ہوگے موت تمہیں پا لے گی، اگرچہ تم مضبوط قلعوں میں ہی کیوں نہ ہو۔ اور اگر انہیں کوئی بھلائی پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اگر انہیں کوئی برائی پہنچتی ہے تو کہتے ہیں یہ آپ کی طرف سے ہے۔ کہہ دیجئے سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے، ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ یہ کوئی بات سمجھ ہی نہیں پاتے؟ تو موت تو انسان کو ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہے، اصل بات یہ ہے کہ انسان موت کی تیاری کرے۔ ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک وارسلناک للناس رسولا وکفی باللہ شہیدا، جو بھلائی تمہیں پہنچتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، اور جو برائی تمہیں پہنچتی ہے وہ تمہارے نفس کی طرف سے ہے، اور ہم نے آپ کو لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے، اور اللہ کا گواہ ہونا کافی ہے۔ یہاں برائی اور بھلائی کا قانون بتا دیا گیا کہ بھلائی تو اللہ کی طرف سے ہے، اور جو برائی پہنچتی ہے اس کا بھیجنے والا بھی گو اللہ ہی ہوتا ہے، مگر اس کا سبب تمہارے گناہ ہوتے ہیں۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، اور جس نے رسول کی اطاعت کی تو در حقیقت اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننا ایسا ہی ہے جیسے اللہ کی بات ماننا۔ ومن تولا، اور جس نے منہ موڑ لیا تو ہم نے آپ کو ان پر کوئی نگران بنا کر نہیں بھیجا، یعنی آپ پھر ان کے پیچھے نہ لگیں۔ اور یہ کہتے ہیں اطاعت کریں گے، اور یہ کہتے ہیں ہم بھی اطاعت کریں گے، پھر جب یہ آپ کے پاس سے نکلتے ہیں تو ان میں سے ایک گروہ رات کو اس کے برخلاف مشورے کرتا ہے جو آپ کہتے ہیں، اور اللہ لکھ رہا ہے جو یہ راتوں کو مشورے کرتے ہیں، بس آپ ان سے اعراض کیجئے اور اللہ پر بھروسہ کیجئے، اور اللہ کا کارساز ہونا کافی ہے۔ یعنی یہ منافق کیا کرتے ہیں؟ دن کو آپ کے سامنے اطاعت کا یقین دلاتے ہیں کہ ہم آپ کی بات مانیں گے، اور رات کو بالکل اپنی دن والی بات کے برعکس کام کرتے ہیں۔ اور اس طائفہ سے مراد ان کے لیڈرز ہیں، کیونکہ عام لوگ تو لیڈروں کے پیچھے چلتے ہیں، ان کی اپنی عقل تو استعمال ہی نہیں ہوتی۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمیں کفا باللہ وکیلا پر عمل کر لینا چاہیے کہ اللہ کا کارساز ہونا کافی ہے۔ اگر اللہ نے ہماری مدد کا وعدہ کر رکھا ہے تو کوئی ہمیں ختم نہیں کر سکتا۔ افلا یتدبرون القرآن، کیا پھر یہ لوگ قرآن میں تدبر نہیں کرتے؟ اور اگر یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہوتا تو ضرور یہ اس میں بہت زیادہ اختلاف پاتے۔ یاد رکھیے قرآن میں تدبر کے بغیر قرآن کا فہم حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ اس کو سمجھ کر اچھی طرح پڑھنا اور گہرائی سے پڑھنا بہت ضروری ہے، اور جو یہ پڑھے اس کو بات سچ سمجھ میں آ جائے گی، اور وہ دیکھے گا کہ قرآن میں کوئی کنٹرڈکشن نہیں، کوئی اختلاف نہیں۔ حسن بصری کہتے ہیں، اللہ کی قسم تدبر یہ نہیں کہ اس کے حروف کی تو حفاظت کی جائے اور اس کی حدود یعنی معانی کو ضائع کر دیا جائے، یہاں تک کہ ان میں سے ایک کہتا ہے میں نے سارا قرآن پڑھ لیا، حالانکہ قرآن کا کوئی اثر نہ اس کے اخلاق میں دکھائی دیتا ہے نہ عمل میں۔ یہ اس دور میں بھی لوگ تھے جو پورا قرآن پڑھنے کے باوجود بھی جیسے کہ تیسے ہی تھے، جیسے پڑھنے سے پہلے تھے ویسے ہی بعد میں۔ تو صرف قرآن کی تلاوت کو کافی نہ سمجھے، اور پھر تلاوت میں بھی تیز تلاوت کر کے بس سپارے پہ سپارہ ختم کرنا، اس سے بچنا چاہیے۔ اصل چیز ہے کہ اس کو سمجھا بھی جائے، جیسے الحمدللہ ایک کوشش جو آپ کر رہے ہیں یہ اسی کا ایک حصہ ہے۔ اور جب ان کے پاس امن یا خوف میں سے کوئی خبر آتی ہے تو وہ اسے لوگوں میں پھیلا دیتے ہیں، اور اگر وہ اسے رسول کی طرف اور اپنے میں سے صاحب اختیار کی طرف لوٹاتے تو ان میں سے جو لوگ اس کا نتیجہ نکال لاتے ہیں وہ ضرور اس کی حقیقت جان لیتے، اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو سوائے چند ایک کہ تم سب ضرور شیطان کی پیروی کرنے لگتے۔ جس سے پتہ چلتا ہے کہ ہر سنی سنائی بات
آگے بتانے کی مذمت ہے، یعنی بات کی تحقیق کر کے اسے آگے فارورڈ کرنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات کو آگے بیان کر دے، اور خاص طور پر جنگ کے معاملات میں اور ایسی جگہ جہاں پر خوف ہو، جیسے کہ اس وقت مدینہ کی حالت تھی تو افواہیں بہت پھیل جاتی تھیں۔ اگر آپ میں سے کسی نے 71 کی وار دیکھی ہو تو آپ کو یاد ہوگا کہ ایک لفظ بہت عام تھا، افواہیں نہ پھیلاؤ۔ تو بات یہ ہے کہ افواہیں پھیلانا لوگوں کے لیے خوف کا باعث بنتا ہے، اور جھوٹی خبر ظاہر آپ جھوٹ کیری کر کے لے جا رہے ہیں تو اس میں فائدہ کچھ نہیں۔ مقصد صرف یہ نہیں ہونا چاہیے کہ انسان دوسروں کو حیران کر دے یا پریشان کر کے لذت لے۔ بس آپ اللہ کے راستے میں جنگ کیجئے، آپ صرف اپنی جان کے مکلف بنائے گئے ہیں، اور مومنوں کو لڑائی پر ابھارتے رہیے۔ امید ہے کہ اللہ کافروں کی جنگ کو روک دے، اللہ بہت زور والا اور عبرتناک سزا دینے میں بہت سخت ہے۔ جو کوئی اچھی سفارش کرے گا اس کے لیے اس میں سے ایک حصہ ہوگا، اور جو کوئی بری سفارش کرے گا اس کے لیے بھی اس میں سے ایک حصہ ہوگا، اور اللہ ہر چیز پر نگہبان ہے۔ اور اچھی سفارش سے مراد لوگوں کے درمیان صلح کرانا، اور بری سفارش ان کے درمیان چغل خوری کر کے ان کے تعلقات خراب کرنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کوئی سوالی آتا یا آپ سے کسی چیز کا سوال کیا جاتا تو آپ صحابہ سے فرماتے تم بھی سفارش کرو تاکہ اس کا تمہیں بھی ثواب ملے، یعنی دینا تو میں نے ہے جو دینا ہے، لیکن اگر تم سفارش کرو گے تو تمہارا بھی حصہ بڑھ جائے گا۔ الدال علی الخیر کفاعلہ، اور اللہ جو چاہتا ہے اسے نبی کی زبان سے جاری کرا دیتا ہے یا فیصلہ کرا دیتا ہے۔ لیکن یاد رکھیے کہ چور وغیرہ کی سفارش نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ وہ پھر باہر نکل کے چوریاں کرے گا۔ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا۔ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا۔ اور جب تم سلامتی کی دعا دیے جاؤ تو تم بھی اس سے زیادہ اچھی دعا دو یا اسی کو لوٹا دو، یعنی سلام کا جواب دو۔ بے شک اللہ ہر چیز کا خوب حساب لینے والا ہے۔ جو لوگ خواہ مخواہ کا موڈ آف کر کے سلام کا جواب بھی نہیں دیتے، وہ سوچ لیں اللہ خوب حساب لینے والا ہے۔ سلام دیکھنے میں تو معمولی سی چیز لگتی ہے، اس کو ہم عبادت بھی نہیں سمجھتے، حالانکہ یہ بہت باعث اجر بات ہے۔ ایک دعا ہے، السلام اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے جسے اللہ نے زمین پر اتارا ہے، اور ہمیں حکم دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس کو آپس میں پھیلاؤ۔ جب کوئی انسان دوسروں کو سلام کرتا ہے اور وہ اسے جواب دیتے ہیں تو سلام کرنے والے کو ان پہ فضیلت حاصل ہوتی ہے، کیونکہ وہ انہیں بھی یاد کرا دیتا ہے، اور اگر وہ جواب نہ دے تو ایسے بندے جواب دیتے ہیں جو ان سے بہتر اور زیادہ پاکیزہ ہیں، فرشتے جواب دیتے ہیں۔ اس لیے آپ اس سے نہ گھبرائیں کہ اس نے جواب نہیں دینا تو میں نے سلام بھی نہیں کرنا۔ آپ کرتے رہیں، آتے جاتے سلام کرتے رہیں۔ جو ناراض ہے کسی دن راضی بھی ہو جائے گا، اور یہ آپس میں محبت بڑھانے کا ذریعہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جنت میں داخل نہیں ہو سکو گے جب تک ایمان نہ لاؤ، اور تم ایمان نہیں لا سکتے جب تک آپس میں محبت نہ کرو۔ کیا میں تمہیں ایسی بات نہ بتاؤں کہ جب تم اس پر عمل کرو گے تو تمہارے درمیان محبت پیدا ہو جائے گی؟ آپس میں سلام کو عام کرو۔ آپ یہ کام گھروں سے شروع کریں، بچوں کو سلام کریں، ہسبینڈ کو سلام کریں، اور ان کو جواب دینے کا طریقہ بھی بتائیں۔ افسوس یہ کہ اب ہمارے بچے سلام سے دور ہو گئے ہیں اور ادھر ادھر کے الفاظ انہوں نے اختیار کر لیے ہیں، تو بار بار انہیں یاد دہانی کرائیں، بار بار تاکید کریں تاکہ جنت میں جانے کے قابل ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم جنت میں داخل نہ ہو سکو گے جب تک ایمان نہ لاؤ، اور تم ایمان نہیں لا سکتے جب تک آپس میں محبت نہ کرو۔ تو آپس کی محبت صرف گھر سے باہر والوں کے ساتھ نہیں، گھر کے اندر بھی آپس کی محبت، اس کو پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور ان چیزوں سے بچنا چاہیے جو ان محبتوں کو اجاڑ دیں، جو محبتوں کے منافی ہیں۔ اگر آپ دیکھتے ہیں کہ گھر والوں کو کوئی چیز پسند نہیں تو اس سے اجتناب کریں، صبر سے کام لیں۔ اللہ وہ ہے کہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ تمہیں قیامت کے دن ضرور جمع کرے گا جس میں کوئی شک نہیں، اور اللہ سے بڑھ کر بات میں کون سچا ہے۔ تو ایک دن اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے ہم سب نے، سوچیں ہم نے اس کی کیا تیاری کی ہے۔ امیجن کریں اس وقت کہ آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہیں، کیا حال ہوگا، اور اگر کوئی ایسا کام کیا جو اللہ کو پسند نہیں تو اس پر ہم کیا جواب دیں گے۔
اور اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے کون سے کام خالص اس کی رضا کے لیے، اس کی خوشی کے لیے کر رہے ہیں۔ پھر فرمایا فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِئَتَيْنِ، اے مسلمانوں تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم منافقین کے بارے میں دو گروہ ہو گئے ہو، جبکہ اللہ نے انہیں ان کی کمائی کے سبب الٹا پھیر دیا ہے۔ کیا تم چاہتے ہو کہ تم انہیں ہدایت دو جنہیں اللہ نے گمراہ کر دیا، اور جسے اللہ گمراہ کر دے تو آپ اس کے لیے ہرگز کوئی راستہ نہ پائیں گے۔ زید بن ثابت کہتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احد کے لیے نکلے تو کچھ لوگ آپ کا ساتھ چھوڑ کر راستے سے ہی واپس ہو گئے۔ ان کے بارے میں مسلمانوں کے دو گروہ ہو گئے، ایک گروہ کہنے لگا آپ انہیں قتل کر دیں، اور دوسرا اس کے خلاف تھا۔ تو اس وقت یہ آیت اتری اور آپ نے فرمایا یہ طیبہ ہے، یعنی مدینہ، یہ گند کو اس طرح دور کر دیتا ہے جیسے آگ چاندی کے گند کو دور کر دیتی ہے، میل کو چیل کو۔ یعنی مشکل وقت آیا اور وہ پیچھے رہ گئے، ان کا نفاق ظاہر ہو گیا۔ وہ دل سے چاہتے ہیں، کون؟ منافقین، وہ دل سے چاہتے ہیں کاش تم بھی کفر کرو جیسے انہوں نے کفر کیا، انہوں نے دلوں میں چھپایا ہوا ہے، پھر تم سب برابر ہو جاؤ، لہٰذا تم ان میں سے کسی کو دوست نہ بناؤ یہاں تک کہ یہ اللہ کے راستے میں ہجرت کر جائیں، پھر اگر یہ منہ موڑ جائیں تو جہاں کہیں بھی تم انہیں پاؤ انہیں پکڑو اور انہیں قتل کرو، اور تم ان میں سے کسی کو بھی دوست اور مددگار نہ بناؤ سوائے ان لوگوں کے جو ایسی قوم سے جا ملتے ہیں کہ تمہارے اور ان کے درمیان معاہدہ ہو چکا ہے، یا یہ تمہارے پاس اس حال میں آتے ہیں کہ تم سے لڑنے یا اپنی قوم سے لڑنے میں ان کے سینے تنگ ہوتے ہیں، اور اگر اللہ چاہتا تو ضرور انہیں تم پر مسلط کر دیتا، پھر وہ ضرور تم سے لڑتے، پھر اگر یہ تم سے کنارہ کشی کریں اور تم سے لڑائی نہ کریں اور تمہاری طرف صلح کا پیغام بھیجیں تو اللہ نے تمہارے لیے ان پر لڑائی مسلط کرنے کا کوئی راستہ نہیں بنایا۔ ان قریب تم کچھ اور لوگوں کو بھی پاؤ گے جو چاہتے ہیں کہ تم سے بھی امن میں رہیں اور اپنی قوم سے بھی امن میں رہیں۔ جب کبھی یہ فتنے فساد کی طرف لوٹائے جاتے ہیں تو یہ اس میں الٹے منہ ڈال دیے جاتے ہیں، پھر اگر یہ تم سے کنارہ کشی نہ کریں اور تمہاری طرف صلح کا پیغام نہ ڈالیں اور تم سے اپنے ہاتھوں کو نہ روکیں تو انہیں پکڑو اور جہاں کہیں تم انہیں پاؤ قتل کر دو، اور یہی وہ لوگ ہیں جن پر ہم نے تمہارے لیے واضح غلبہ رکھا ہے۔ بات یہ ہے کہ کبھی زیادہ نافرمانیاں کرنے کی وجہ سے انسان کے اعمال اس کے مرتد ہونے کا سبب بن جاتے ہیں، وہ دین سے ہی نکل جاتا ہے، دین سے ہی پھر جاتا ہے، کیونکہ برائی برائی کو کھینچتی ہے۔ صغیرہ گناہ کبیرہ گناہوں کو دعوت دیتے ہیں اور کبیرہ گناہ کفر کی طرف لے جاتے ہیں۔ ایک اور جگہ فرمایا واللہ ارکسہم بما کسبوا، ان کے اعمال کی وجہ سے اللہ نے ان کے ساتھ یہ معاملہ کیا ہے۔ تو بی کیئرفل، ہم اپنے اعمال کو جھانچتے رہیں، دیکھتے رہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی ایسی چیز آ جائے کہ جو ہمیں اور زیادہ گناہ کی طرف لے جائے، اور کچھ گناہ تو براہ راست ہی نفاق سے تعلق رکھتے ہیں۔ پھر فرمایا اور ایک مومن کے لیے کسی مومن کو قتل کرنا جائز نہیں مگر یہ کہ غلطی سے قتل ہو جائے، اور جو کوئی کسی مومن کو غلطی سے قتل کر دے تو اس کے ذمہ ایک مومن غلام کو آزاد کرنا ہے، اور اس مقتول کے وارثوں کو دیت ادا کرنا ہے، مگر یہ کہ وہ اپنا حق بطور صدقہ خود معاف کر دیں۔ پھر اگر وہ مقتول تمہاری دشمن قوم میں سے ہو اور وہ مومن بھی ہو تو ایک مومن غلام کو آزاد کرنا ہے، اور اگر وہ مقتول ایسی قوم میں سے ہو کہ تمہارے اور اس کے درمیان کوئی معاہدہ ہے تو دیت اس کے وارثوں کے سپرد کی جائے گی، اور ایک مومن غلام کو بھی آزاد کرنا ہوگا۔ پھر جو کوئی غلام نہ پائے تو اس کے ذمہ 2 ماہ کے لگاتار روزے رکھنا ہے، ایک بھی مس کیا تو پھر سے دوبارہ گنتی شروع ہوگی۔ یہ اللہ کی طرف سے توبہ کرنے کا طریقہ ہے، اور اللہ بہت علم والا خوب حکمت والا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ مومن کی یہ شان کے خلاف ہے کہ کسی دوسرے مومن کو قتل کر دے، لیکن غلطی ہو سکتی ہے، مثلا تیر کسی اور کو مار رہا ہے، کسی پرندے کو لگا رہا ہے اور وہ لگ گیا کسی انسان کو، جیسے موسیٰ علیہ السلام نے گونسا مارا تھا اور اس سے وہ شخص مر گیا۔ تو مومن کی جان، مال اور اس کی عزت سب دوسرے مومن پر حرام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمام آسمان والے اور زمین والے کسی مومن کے قتل میں شریک ہوں تو اللہ ان سب کو آگ میں دھکیل دے گا۔ اس لیے قتل کرنا تو درکنار، کسی کے قتل کا مشورہ بھی نہیں دینا چاہیے اور دھمکی بھی نہیں دینی چاہیے اور ارادہ بھی نہیں کرنا چاہیے۔ قانون کو اپنے ہاتھ میں لینے کی تو قطعاً اجازت نہیں۔ بعض لوگ باتیں کرتے ہوئے کہتے ہیں I'll kill you, I'll kill you، یہ جملہ اپنی گفتگو سے نکال دیں۔ اور جو کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کر ڈالے تو اس کا بدلہ جہنم ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اور اللہ اس پر غضبناک ہو گیا اور اس پر لعنت کی اور اس کے لیے بہت بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم اللہ کی راہ میں سفر کرو تو خوب تحقیق کر لیا کرو، اور جو تمہیں سلام کرے اسے یہ نہ کہو کہ تم مومن نہیں۔ تم دنیا کی زندگی کا سامان چاہتے ہو
تو اللہ کے پاس بہت سے غنائم ہیں، بہت سی غنیمتیں ہیں، تم بھی پہلے اسی طرح تھے، تو اللہ نے تم پر احسان فرمایا، لہٰذا تم تحقیق کر لیا کرو، بلا شبہ جو عمل بھی تم کرتے ہو اللہ اس کی خوب خبر رکھنے والا ہے۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ ایک شخص اپنی تھوڑی سی بکریوں کے پاس تھا، کچھ مسلمان وہاں سے گزرے، اس نے السلام علیکم کہا لیکن مسلمانوں نے اس کو مار ڈالا، اس کی بکریاں لے لی۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی، انہوں نے کہا شاید یہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے ایسا کر رہا ہے، فرمایا تم دنیا کا سامان چاہتے ہو؟ اس سے مراد وہ بکریاں تھیں جو انہوں نے لی۔ لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير اولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله باموالهم وانفسهم، مومنوں میں سے بغیر کسی تکلیف یعنی معذوری کے بیٹھ رہنے والے اور اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے برابر نہیں ہیں۔ اللہ نے اپنی جان و مال سے جہاد کرنے والوں کو بیٹھ رہنے والوں پر درجے میں فضیلت دی ہے، اور ہر ایک سے اللہ نے اچھا وعدہ کر رکھا ہے، اور اللہ نے مجاہدین کو بیٹھ رہنے والوں کی نسبت اجر عظیم دے کر فضیلت سے نوازا ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان نیکی کے کام میں، اللہ کے راستے میں نکلنے میں سستی نہ کرے۔ درجات منہ ومغفرۃ ورحمہ وکان اللہ غفورا رحیما، اپنی طرف سے بڑے درجات کی، بخشش کی اور رحمت کی بھی، اور اللہ بہت بخشنے والا، نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے سوال کیا لوگوں میں سے افضل کون ہے؟ آپ نے فرمایا وہ شخص جو اپنے مال اور اپنے نفس کے ساتھ اللہ کے راستے میں جہاد کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا مومنوں میں سے کامل ایمان والا کون ہے؟ فرمایا وہ شخص جو اللہ کی راہ میں اپنی جان اور اپنے مال سے جہاد کرتا ہو۔ اور جہاد کا مطلب صرف قتال کرنا نہیں ہے، جہاد جہد سے ہے، جہاد فعال کے وزن پر بہت بڑے پیمانے پہ کوشش، بہت سخت محنت، سخت کوشش، یعنی دین کی ترقی کے لیے، دین کو سیکھنے کے لیے، سکھانے کے لیے، دین پھیلانے کے لیے جو بھی انسان محنت کرتا ہے، تھکتا ہے، وہ سب اس میں آتا ہے، اس میں اپنی جان لگائے یا اپنا وقت لگائے، مال لگائے، وہ سب قابل قدر ہیں۔ اور ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنی راہیں بھی ضرور دکھاتے ہیں، وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے راستے میں ایک صبح یا ایک شام بھی گزارنا دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سب سے بہتر ہے۔ اور علم کے لیے نکلنا بھی جہاد ہے۔ حدیث میں آتا ہے جو شخص طلب علم میں گھر سے نکلا، علم حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکلا، وہ واپس آنے تک اللہ کی راہ میں ہے، فی سبیل اللہ ہے۔ اور خیر کی تعلیم دینے کے لیے نکلنا بھی جہاد ہے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا جو شخص میری اس مسجد میں آئے اور اس کا ارادہ صرف کوئی اچھی بات سیکھنا یا سکھانا ہو، یا سیکھنے آیا یا سکھانے آیا ہے، آپ بھی اس مسجد میں یا سیکھنے آئے ہیں یا سکھانے آئے ہیں، یعنی کوئی دنیاوی غرض نہیں، تو اس کا درجہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے کا سا ہے۔ اور جو شخص کسی اور مقصد کے لیے مسجد آیا ہے وہ اس آدمی کی طرح ہے جس کی نظر کسی اور کے مال پر ہو، یعنی لالچ میں۔ تو ہمیں اب سب کو اپنی نیتیں بار بار خالص کر لینی چاہیے کہ ہم اللہ کی راہ میں نکلے ہیں، ایک ایک قدم پر اجر ہے۔ اور بعض لوگ تو ماشاءاللہ بہت دور دور سے آ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر دے، جو اپنے جان اور مال بھی یعنی اپنا گیس وغیرہ خرچ کر کے یہاں تک پہنچتے ہیں اور اس مجلس کی رونق کو دوبالا کرتے ہیں، اور سب کے آنے سے ایک دوسرے کو ایک تقویت ملتی ہے، ایک دوسرے کو خوشی حاصل ہوتی ہے۔ بے شک وہ لوگ جو اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہیں، فرشتے انہیں فوت کرتے ہوئے پوچھتے ہیں تم کس حال میں تھے؟ وہ کہتے ہیں ہم زمین میں نہایت بے بس تھے۔ وہ کہتے ہیں کیا اللہ کی زمین وسیع نہ تھی کہ تم اس میں ہجرت کر جاتے؟ بس ایسے ہی لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ نافرمانی کی جگہ کو چھوڑ دینا چاہیے جہاں انسان اللہ کی عبادت نہ کر سکے، اس زمین کو چھوڑ دینا چاہیے جہاں پر بہت زیادہ اللہ کی نافرمانیاں ہو رہی ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کون سا عمل افضل ہے؟ فرمایا لمبا قیام، آ رہے ہیں دن قیام کے، اپنی کمر باندھ لیں، اپنے آپ کو مینٹلی تیار کریں۔ پوچھا گیا کون سا صدقہ افضل ہے؟ فرمایا جو قلیل مال والا محنت کر کے صدقہ دے، تھوڑے پیسے ہیں پھر بھی نکالتا ہے۔ پوچھا گیا کون سی ہجرت افضل ہے؟ فرمایا ایسے شخص کی جو اللہ کے حرام کردہ امور کو چھوڑ دے، یعنی گناہوں کے کام چھوڑ دے، سوائے ان بے بس مردوں، عورتوں اور بچوں کے جو نہ کسی تدبیر کی طاقت رکھتے ہیں اور نہ ہی کوئی راستہ پاتے ہیں،
یعنی جو کسی فرض کو ادا کرنے سے معذور ہے وہ گناہگار نہیں. پھر جیسے آتا نا لیس علی الاعمی حرج ولا علی الاعرج حرج، گناہگار وہ ہے جس کے پاس استطاعت ہو، ہمت ہو، پھر بھی وہ نیک کام نہ کرے. بس امید ہے کہ اللہ ایسے لوگوں سے درگزر فرمائے گا، اور اللہ بہت معاف کرنے والا، بہت بخشنے والا ہے. اور جو کوئی اللہ کے راستے میں ہجرت کرے گا وہ زمین میں بہت سی جائے پناہ اور بڑی وسعت پائے گا. اور جو اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کرتے ہوئے اپنے گھر سے نکلا پھر اسے موت آ گئی تو یقیناً اس کا اجر اللہ کے ذمہ لازم ہو گیا، اور اللہ بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے. یعنی جو شخص کسی نیکی کے کام کے لیے نکلے اور راستے میں فوت ہو جائے تو اللہ تعالیٰ قیامت تک کے لیے ثواب لکھ دیتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو حج کرنے کے لیے نکلا اور فوت ہو گیا راستے میں ہی، تو اللہ اس کے لیے قیامت کے دن تک حج کرنے والے کا ثواب لکھ دیتا ہے. گویا قیامت تک وہ حج ہی کر رہا ہے، حج ہی کر رہا ہے. اور جو عمرے کی ادائیگی کے لیے نکلا اور فوت ہو گیا تو اللہ اس کے لیے قیامت کے دن تک عمرہ کرنے والے کا اجر لکھ دیتا ہے. اور جو غازی اللہ کے راستے میں نکلا اور فوت ہو گیا اللہ تعالیٰ اس کے لیے قیامت کے دن تک غازی کا اجر لکھ دیتا ہے. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم نیک کام کے لیے نکلتے ہیں، اللہ نہ کرے کسی کا کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے یا کوئی نقصان ہو جاتا ہے، لوگ اس کو سخت بلیم کرتے ہیں اور منحوس خیال کرتے ہیں، اس کام کو بھی، اس نیکی کے کام کو بھی برا سمجھنے لگتے ہیں. تو یہ انتہائی غلط فہمی ہے، شیطان کا ڈالا ہوا وسوسہ ہے. آپ نے نیکی کے کام کا ارادہ کیا، آپ کے ساتھ کوئی مس ہیپ ہو گیا، اس پر جو اجر ہے اس کا تو کیا ہی کہنا کہ آپ نے اللہ کے راستے میں کوئی نقصان اٹھایا. پھر فرمایا وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا. اور جب تم زمین میں سفر کرو تو تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم نماز میں قصر کر لو یعنی کمی کر لو، خصوصاً اگر تمہیں خوف ہو کہ کافر تمہیں ستائیں گے. یقیناً کافر تمہارے کھلے دشمن ہیں. قصر کا مطلب ہوتا ہے کمی کرنا. یہ کمی رکعات کی تعداد میں بھی مسنون ہے، اور اگر خوف زیادہ ہو تو نماز کی ہیئت شکل میں بھی ہو سکتی ہے. مثلاً خوف کی حالت میں کہ اگر کوئی دشمن پیچھے آ رہا ہے یا سامنے ہے تو چلتے چلتے بھی نماز پڑھ سکتے ہیں. گھوڑے پہ بیٹھے بیٹھے اور گھوڑا چلتا جا رہا ہے تو بھی نماز پڑھ سکتے ہیں. اور اگر سجدہ اور رکوع پوری طرح ممکن نہیں تو صرف اشارے سے بھی نماز پڑھ سکتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن انیس کو خالد بن سفیان کے قتل کے لیے بھیجا تو عصر کا وقت قریب تھا. انہوں نے جاتے جاتے ہی نماز پڑھی، راستے میں ہی پڑھ لی، چلتے چلتے. عبداللہ بن عباس کہتے ہیں اللہ نے تمہارے نبی کی زبان سے حضر میں 4 یعنی گھر میں 4، سفر میں 2 اور خوف میں 1 رکعت فرض کی ہے. یہ ہے قصر. ٹھیک ہے. عام سفر میں مغرب اور صبح کی نماز کے علاوہ دوسری نمازوں میں 4 کی بجائے 2 رکعت پڑھنا قصر کہلاتا ہے. قصر کرنا واجب نہیں، مسنون ہے، سنت ہے. اور اب سوال آئے گا کس سفر پر قصر کی جائے؟ تو یاد رکھیے کسی حدیث یا آیت سے ہمیں میلوں یا دنوں کی مقرر تعداد کا پتہ نہیں چلتا، اور ائمہ نے اجتہاد سے کام لیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سفروں کو دیکھتے ہوئے. اور پھر سب سے قوی دلیل سفر کی مقدار کی تعین میں صحیح مسلم کی ہے، جس میں 3 فرسخ یعنی 9 میل یعنی 21 کلومیٹر تک سفر کرنا ہو تو شہر سے نکل کر قصر کر سکتے ہیں. یعنی آپ شہر سے نکلے، یہ نہیں کہ اگر یہاں سے آپ ٹورانٹو اسکاربرو جائیں تو پھر ابھی تو شہر کے اندر ہی آپ اونٹیریو میں ہیں. خیر، جہاں آپ کا اپنا شہر ختم ہو جائے اس کے بعد 21 کلومیٹر، یہ سب سے قوی دلیل بتائی گئی ہے. راستہ پرامن ہونے کے باوجود بھی قصر ہے. نماز قصر میں سنت وغیرہ ادا نہیں کرنی ہوتی سوائے فجر کی سنتوں کے، وہ آپ نے کبھی نہیں چھوڑی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری پر نفل پڑھتے رہتے تھے، یعنی سنت نماز کی نہیں لیکن نفل پڑھتے تھے. یعنی نفل تو کبھی بھی کسی وقت بھی پڑھے جا سکتے ہیں. مسافر جو ہے اگر مقیم کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہو تو پوری پڑھے گا. مثلا آپ کسی اور شہر میں گئے ہیں، مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں، امام نے 4 رکعت پڑھی تو آپ 2 کے بعد سلام نہیں پھیر سکتے، آپ کو 4 ہی پڑھنی ہوگی. اور سفر ختم ہونے کی صورت میں مکمل نماز پڑھنی ہوگی. پھر فرمایا وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ، اور جب آپ ان میں موجود ہوں پھر آپ ان کے لیے نماز قائم کریں تو چاہیے کہ ان میں سے ایک گروہ اپنے ہتھیار لے کر آپ کے ساتھ جماعت کے لیے کھڑا ہو جائے. پھر جب وہ سجدہ کر چکیں تو چاہیے کہ وہ آپ کے پیچھے آ جائیں اور دوسرا گروہ جس نے ابھی نماز نہیں پڑھی وہ آگے آ جائے. پھر وہ آپ کے ساتھ نماز ادا کرے اور وہ اپنا بچاؤ اور اپنا اسلحہ پکڑے رکھیں. جن لوگوں نے کفر کیا وہ تو چاہتے ہیں
کہ کاش تم اپنے اسلحے اور اپنے ساز و سامان سے غافل ہو جاؤ تو وہ تم پر یک بارگی حملہ کر دیں، اور اگر بارش کی وجہ سے تمہیں کوئی تکلیف ہو یا تم بیمار ہو تو تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم اپنا اسلحہ اتار کر رکھ دو اور اپنا بچاؤ کیے رکھو۔ بے شک اللہ نے کافروں کے لیے رسوا کن عذاب تیار کر رکھا ہے۔ پھر جب تم نماز پوری کر چکو تو اللہ کو یاد کرو کھڑے، بیٹھے اور اپنے پہلوؤں پر یعنی لیٹے ہوئے۔ پھر جب تمہیں اطمینان ہو جائے تو نماز ادا کرو، بے شک نماز مومنوں پر مقررہ اوقات میں فرض ہے۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا۔ تو اس آیت سے کیا پتہ چلتا ہے کہ نماز پڑھنے کے بعد بھی ذکر کیا جاتا ہے۔ نماز ذکر کی ایک فارمل حالت ہے، لیکن اس کے علاوہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کوکنگ کرتے لانڈری کرتے آتے جاتے گھر میں کام کرتے آپ اپنی زبان سے ذکر جاری رکھیں۔ قرآن مجید میں آتا ہے نا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، جب تم فارغ ہو تو محنت کرو۔ ہمارے دین میں چھٹی کا کانسیپٹ نہیں ہے کہ آرام کرو اور پھر کچھ نہ کرو، اب نماز پڑھ لی اب تھوڑا لیٹ جاؤ سو جاؤ۔ ٹھیک ہے سونے کا وقت ہو ضرور عشاء پڑھ کے سو جاؤ، لیکن یہ نہیں کہ ہر نماز کے بعد مصلی پہ ہی لیٹ جاؤ اور وہیں سے موبائل اٹھا کے دیکھنا شروع کر دو۔ مطلب یہ ہے کہ ایک عبادت سے فارغ ہو کر پھر دوسری عبادت میں لگ جاؤ، کیونکہ ہمیں پیدا ہی اس کام کے لیے کیا گیا ہے۔ اور خاص طور پر نماز سے فارغ ہو کر اللہ کی بڑائی بیان کریں، اللہ سے مناجات کریں، دعائیں کریں، تسبیحات پڑھیں، آیت الکرسی پڑھیں فرض نماز کے بعد۔ اور نماز کی جگہ پر بیٹھے رہنے کا بھی بڑا ثواب ہے۔ جب تک انسان بیٹھا رہتا ہے فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں، اللہم اغفر لہ، اللہم ارحمہ۔ اور پھر وقت پر نماز پڑھی جائے۔ نماز کو مؤخر کرنے کی مذمت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیند میں قصور نہیں، قصور جاگنے کی حالت میں ہوتا ہے، وہ یہ کہ تم کسی نماز کو اس حد تک مؤخر کر دو کہ دوسری نماز کا وقت آ جائے، اور جو نماز چھوڑ دے قضا کر دے۔ ابن مسعود کہتے ہیں جس نے نماز ترک کی اس کا کوئی دین نہیں۔ قیامت کے دن سب سے پہلا حساب بھی نماز ہی کا ہوگا۔ اور تم دشمن قوم کی تلاش میں کمزوری نہ دکھاؤ، اگر تم تکلیف اٹھاتے ہو تو یہ بھی تکلیف اٹھاتے ہیں جیسا کہ تم تکلیف اٹھاتے ہو، اور تم اللہ سے وہ امید رکھتے ہو جو یہ نہیں رکھتے، اور اللہ بہت علم والا بہت حکمت والا ہے۔ بے شک ہم نے آپ کی طرف حق کے ساتھ کتاب نازل کی ہے تاکہ آپ لوگوں کے درمیان اس کے مطابق فیصلہ کریں جو اللہ نے آپ کو سجھایا ہے، اور آپ خیانت کاروں کی طرف سے جھگڑا کرنے والے نہ بنیں۔ کسی باطل معاملے میں جھگڑنے والے کا ساتھ نہیں دینا چاہیے، اس سے منع کیا گیا ہے۔ یعنی اگر آپ کو پتا ہو مثلا کوئی وکیل ہے اور اس کو پتا ہو کہ جو اس کا کلائنٹ ہے وہ 100% مجرم ہے تو اس کی پھر وکالت نہ کرے۔ واستغفر اللہ ان اللہ کان غفورا رحیما، اور اللہ سے بخشش مانگیں، بے شک اللہ بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اور آپ ان لوگوں کی طرف سے جھگڑا نہ کیجیے جو اپنے آپ سے خیانت کرتے ہیں، بے شک اللہ بہت خیانت کرنے والے سخت گناہگار سے محبت نہیں کرتا۔ یہ لوگوں سے تو چھپ سکتے ہیں مگر اللہ سے نہیں چھپ سکتے، اور وہ ان کے ساتھ ہوتا ہے جب یہ راتوں کو ان باتوں پر مشورے کرتے ہیں جن سے وہ راضی نہیں ہوتا، اور جو عمل بھی یہ کرتے ہیں اللہ ان سب کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ تو یاد رکھیے اللہ کے خوف سے بڑھ کر مخلوق کا خوف کمزور ایمان کی علامت ہوتی ہے۔ اور راتوں کو مشورے کرنے کا مطلب کیا ہے کہ چھپ کے باتیں کرتے، ورنہ جو انسان سچا ہو اس کو چھپنے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ کہیں بھی بات کر سکتا ہے۔ ہاں تم ہی وہ لوگ ہو جنہوں نے دنیا کی زندگی میں ان کی طرف سے جھگڑا کیا، تو قیامت کے دن ان کی طرف سے کون اللہ سے جھگڑا کرے گا یا کون ان کا وکیل ہوگا؟ وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا۔ کتنی خوبصورت آیت ہے۔ اور جو کوئی برا عمل کر بیٹھے یا اپنی جان پر ظلم کر لے پھر وہ اللہ سے بخشش مانگے تو وہ اللہ کو بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا پائے گا۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی خوشخبری ہے۔ ہم میں سے کون ہے جس سے گناہ نہ ہو، اور پھر گناہوں کی وجہ سے مایوسی ہونے لگتی ہے، ہر وقت کی پریشانی لگی رہتی ہے۔ اس سے نکلنے کی ضرورت ہے تاکہ انسان اپنی صلاحیتوں کو اچھے کاموں میں استعمال کرے، نہ کہ صرف گلٹ میں جیے اور بیمار پڑ جائے اور کسی کام کے قابل نہ رہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا عفو و کرم ہے، اللہ تعالیٰ کی وسعت رحمت اور مغفرت ہے۔ انسان کے گناہ آسمانوں، زمین اور پہاڑوں سے بھی بڑے کیوں نہ ہوں، جب وہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ سارے معاف کر دیتا ہے۔ اور جو کوئی گناہ کماتا ہے تو بے شک وہ اپنے ہی خلاف کماتا ہے، اور اللہ بہت علم والا بہت حکمت والا ہے۔
یعنی گناہ انسان کے اوپر ہی پلٹتا ہے، ہر انسان اپنے گناہ کا خود ذمہ دار ہوتا ہے. وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، گناہ کے سبب انسان پہ ذلت چھا جاتی ہے، نعمتوں کا زوال ہو جاتا ہے، مصائب اترتے ہیں. عمر رضی اللہ عنہ جب عباس رضی اللہ عنہ سے بارش کی دعا کے لیے کہنے گئے تو کہا، اے اللہ بے شک مصیبتیں گناہوں کی وجہ سے ہی نازل ہوتی ہیں اور انہیں صرف توبہ ہی ہٹا سکتی ہے. اور جو کوئی کسی خطا یا گناہ کا ارتکاب کرے پھر وہ کسی بے گناہ پر اس کا الزام لگا دے تو یقیناً اس نے بڑے بہتان اور کھلم کھلے گناہ کا بوجھ اٹھایا. اور اگر آپ پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو ان منافقین میں سے ایک گروہ نے آپ کو بہکا دینے کا ارادہ کر ہی لیا تھا، حالانکہ یہ اپنے آپ ہی کو بہکا سکتے ہیں اور یہ آپ کو کچھ بھی نقصان نہیں دے سکتے. اور اللہ نے آپ پر کتاب اور حکمت نازل کی اور آپ کو وہ سکھایا جو آپ جانتے نہ تھے، اور آپ پر اللہ کا بہت بڑا فضل ہے. ان کی اکثر سرگوشیوں میں کوئی بھلائی نہیں ہوتی سوائے اس شخص کے جو صدقہ کرنے یا نیکی کرنے یا لوگوں کے درمیان صلح کرانے کا حکم دے، اور جو کوئی اللہ کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے ایسا کرے گا تو ہم ضرور اسے اجر عظیم سے نوازیں گے. منافق لوگ راتوں کو بیٹھ کے الگ مشورے کرتے، اکثر بری باتیں سوچتے جو خیر سے خالی ہوتی. تو یہاں بتایا گیا کہ بات واضح کرنی چاہیے، لیکن کچھ باتیں چھپ کے بھی کر سکتے ہیں. ان میں صدقہ دینا چھپا کر تاکہ لینے والا شرمندہ نہ ہو، اچھا مشورہ کسی کو دینا، لوگوں کے درمیان صلح کروانا. تو ایسے کاموں میں انسان سرگوشی کر سکتا ہے. اور لوگوں میں اصلاح کرانا جو ہے یہ نفلی عبادات سے بھی زیادہ افضل کام ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں نماز، روزہ اور صدقے سے افضل درجے کا عمل نہ بتاؤں؟ صحابہ نے عرض کیا، کیوں نہیں؟ آپ نے فرمایا، آپس میں صلح کروانا، جبکہ لوگوں میں پھوٹ اور فساد ڈالنا دین کو موڑنے والی چیز ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپس میں صلح کروانا افضل صدقہ ہے. وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ، اور جو شخص ہدایت واضح ہو جانے کے بعد رسول کی مخالفت کرے اور مومنوں کے راستے کے علاوہ کسی اور راستے کی پیروی کرے تو ہم اسے اسی طرف پھیر دیں گے جدھر وہ پھر گیا، اور ہم اسے جہنم میں جلائیں گے، اور وہ بہت بری لوٹنے کی جگہ ہے. اللہ اکبر. ہدایت ملنے کے بعد پھر سنت کی مخالفت اور مومنوں کا راستہ چھوڑ کر کسی اور راستے کی طرف چل پڑنا، یہ انسان کے لیے تباہی کا راستہ اختیار کرنے کے برابر ہے. اس پر وعید ہے. ہمارے لیے رول ماڈل کون ہے؟ صحابہ کرام. وہ کس کے راستے پہ چلتے تھے؟ وہ ہر بات میں کس چیز کو مد نظر رکھتے تھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. سبیل المومنین سے مراد یہاں کس کا راستہ ہے؟ صحابہ کا راستہ، کیونکہ اس زمانے میں اور کون مومن تھا؟ صحابہ ہی مومن تھے نا، اس لیے انہی کے راستے پر چلنا ضروری ہے. آپ نے فرمایا کہ نجات پانے والا گروہ کون ہے؟ ما انا علیہ و اصحابی، وہ لوگ ہیں جو اس راستے پہ چلیں جس پر آج میں اور میرے صحابہ ہیں. بے شک اللہ نہیں بخشے گا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے، اور جو گناہ اس کے علاوہ ہوگا اسے وہ جس کے لیے چاہے گا بخش دے گا. اور جو کوئی اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائے تو یقیناً وہ گمراہی میں بہت دور بھٹک گیا. ان یدعون من دونہ الا اناثا وان یدعون الا شیطانا مریدا، یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر دیویوں کو پکارتے ہیں اور یہ صرف سرکش شیطان کو ہی پکارتے ہیں. اناث جو ہے یہ انثى کی جمع ہے. اس سے مراد یا تو بت ہیں، کیونکہ ان کے بت جو تھے وہ مؤنث تھے، لات، عزا، منات، یہ سب مؤنث تھے. اسی طرح یونانیوں نے اور لوگوں نے بھی عبادت کے لیے دیویاں بنا رکھی ہیں. مسلمانوں نے بھی ان کی دیکھا دیکھی ایسی ہستیوں میں ایسے اوصاف مشہور کر رکھے ہیں کہ نعوذ باللہ وہ اللہ کی محبوبائیں ہیں. بعض پیر فقیر اپنے جو حال حلیہ ہے وہ عورتوں والا بنا کے رکھتے ہیں، چوڑیاں اور زیور پہن کے رکھتے ہیں، ہار اور مالائیں پہن کے رکھتے ہیں. شاید کوئی شکل ذہن میں آئی رہی ہو. تو یہ سب چیزیں صحابہ میں نہیں تھی اور ان کی ممانعت ہے. اللہ کے سوا کسی کو بھی پکارنا دراصل اس کی عبادت کرنا ہے. الدعاء هو العبادہ. تو غیبی مدد کسی سے بھی نہیں لی جا سکتی سوائے اللہ تعالیٰ کے، کیونکہ یہ بھی شرک کی قسم ہے. اس کے علاوہ قیام، رکوع، سجدہ، نذر و نیاز، صدقہ خیرات اور دعا کرنا، یہ سب اللہ کے سوا اگر کسی اور کے لیے کیا جا رہا ہے تو یہ بھی شرک میں شامل ہو جاتا ہے. لعنہ اللہ وقال لأتخذن من عبادک نصیبا مفروضا، اللہ نے اس پر لعنت کی اور اس نے کہا میں تیرے بندوں میں سے ایک مقرر حصہ ضرور لے کر رہوں گا. یہ کون ہے؟ شیطان، جس نے
اولاد آدم کی پیدائش سے ہی ان کی دشمنی کا تہیا کر لیا، حتیٰ کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو شیطان اس کو چھوتا ہے اور اس کے چھونے کی وجہ سے وہ زور سے چیختا ہے۔ اور کیا کہا اس نے؟ اور میں ضرور انہیں راہ سے بھٹکا دوں گا، اور میں انہیں خوب امیدیں دلاؤں گا، اور میں ضرور انہیں حکم دوں گا تو یہ مویشیوں کے کان چیر دیں گے جیسے بحیرہ اور صاحبہ تھے، اور میں ضرور انہیں حکم دوں گا تو یہ اللہ کی تخلیق کو بدل ڈالیں گے، اور جو کوئی اللہ کو چھوڑ کر شیطان کو دوست بنائے تو یقیناً اس نے کھلم کھلا نقصان اٹھایا۔ شیطان جھوٹی امیدیں دلاتا ہے، تم نے حج کر لیا، اب اتنی اور نیکیاں کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ نماز تم پڑھتے ہو، اور نیک اعمال کی کیا ضرورت ہے؟ تم صدقہ خیرات کرتے ہو، تمہیں درس لینے کی اور یہ سب علم سیکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ ابھی کیا جلدی ہے؟ مرنے سے پہلے توبہ ہو جائے گی، حج پہ چلے جائیں گے توبہ کر لیں گے، جن بزرگوں کو تم مانتے ہو ان کا اللہ پہ بڑا زور ہے، وہ تمہیں چھڑا لیں گے، ان کا دامن تھام لینا سیدھے جنت میں لے جائیں گے۔ اس قسم کی امیدیں دلاتا ہے تاکہ انسان نیک کام سے پیچھے ہٹ جائے، سستی کرے، چھوڑ دے، اور پھر وہ بتدریج گمراہیوں کی طرف لے جاتا ہے، ایمان کو خراب کرتا ہے شکوک و شبہات کے ساتھ۔ پھر یہ جب نہیں اس سے ہو پاتا تو نافرمانیوں کا حکم دیتا ہے، جب دیکھتا ہے کہ یہ بندہ نہیں بات سنتا تو نیکیوں سے روک دیتا ہے اس کو، اگر پھر بھی بندہ نہ رکے تو ریاکاری داخل کر دیتا ہے اس پر، اور اگر ریاکاری سے بھی بچ جائے تو خود پسندی ڈال دیتا ہے، میں بڑا نیک ہوں، اور اس کے عمل کو بڑھا کے اس کو دکھاتا ہے، اور اگر پھر بھی نہ مانے تو اس کے دل میں حسد، کینے وغیرہ کی آگ کو دہکاتا ہے، یہاں تک کہ انسان کو برے اعمال کی طرف کھینچ کے ہی لے جاتا ہے۔ پھر انسان کے اندر گمراہ کن سوالات دل میں ڈالتا ہے، اللہ کے بارے میں، آخرت کے بارے میں، نمازی کا دھیان ادھر ادھر لگاتا ہے، لوگوں کو فتنے میں ڈالنے کے لیے اپنے لشکر مسلط کرتا ہے، سمندر پر اس کا تخت ہوتا ہے اور وہاں سے اپنے لشکر بھیجتا ہے حدیث کے مطابق کہ وہ لوگوں کو فتنے میں ڈالیں، اور اس کے بہت سے مکر و فریب ہوتے ہیں کہ جس کے ذریعے وہ انسانوں کو پھانستا ہے، اور انسان پھر اللہ کی نعمتوں پہ مغرور ہو جاتے ہیں، فخر کرنے لگتے ہیں، دوسروں پر تکبر کرنے لگتے ہیں، اپنی جو خواہشات ہوتی ہیں ان کی پیروی کرنے لگتے ہیں۔ تو ان چیزوں سے بچنے کی ضرورت ہے، اور پھر خاص طور پر یہاں اس نے کہا نا میں ان کی خلق بدل دوں گا، تو یہ بھی ایک شیطانی عمل ہے، اور وہ ان سے وعدے کرتا ہے اور انہیں امیدیں دلاتا ہے، اور شیطان ان سے جو وعدے کرتا ہے وہ سراسر دھوکے پر مبنی ہے، یعنی خواہشات کے ذریعے حملہ کرتا ہے، حقیر سمجھے جانے والے اعمال کے راستے سے آتا ہے کہ کوئی فائدہ نہیں ہے عمل کرنے کا، کچھ اور کر لو، اور پھر گناہوں کی طرف لے جاتا ہے، یہ تو چھوٹا سا گناہ ہے، یہ تو صغیرہ گناہ ہے، بخشا جائے گا، لیکن صغیرہ بھی جمع ہو کے کبیرہ بن جاتے ہیں۔ اولئک مأواہم جہنم ولا یجدون عنہا محیصا، یہی وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ اس سے بچنے کی کوئی جائے پناہ نہ پائیں گے۔ اس کے برعکس اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، ہم ضرور ان کو ایسے باغوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، جن میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور قول و قرار میں اللہ سے بڑھ کر زیادہ سچا اور کون ہو سکتا ہے؟ فرمایا نجات نہ تمہاری آرزوؤں پر منحصر ہے کہ جیسے تم چاہو گے ویسے ہی ہوگا، اور نہ اہل کتاب کی آرزوؤں پر، یہاں دونوں کو برابر کر دیا گیا۔ جو کوئی برا عمل کرے گا وہ اس کا بدلہ دیا جائے گا، اور وہ اپنے لیے اللہ کے سوا کوئی دوست اور مددگار نہ پائے گا۔ استغفر اللہ۔ اہل کتاب کا خیال تھا ہم اللہ کے بڑے خاص بندے ہیں، اس لیے جن گناہوں پہ لوگ پکڑے جائیں گے ہم نہیں پکڑے جائیں گے، ہمارے پیغمبر ہماری حمایت کریں گے، ہم صرف چند دن جہنم میں رہیں گے، جنت میں صرف ہم جائیں گے۔ یہ باتیں آج کل کون کرتا ہے؟ امتی کرتے ہیں۔ ہم امتی ہیں، ہم تو بخشے بخشائے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرما دیا؟ جو برا کرے گا جس ملت سے بھی ہو پکڑا جائے گا، جس امت سے بھی ہو۔ جنت میں جانے کی کچھ شرائط ہیں، جنت محض آرزوؤں اور تمناؤں سے نہیں ملتی، یا صرف کوئی نام رکھ لینا عبداللہ یا عبدالرحمن، اس سے بھی نہیں مل جاتی جب تک کہ انسان وہ کام نہ کرے جو اللہ نے کرنے کو کہے ہیں، اور وہ گناہ نہ چھوڑے جن کو اللہ نے چھوڑنے کے لیے کہا ہے۔ پھر فرمایا وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا، اور جو کوئی نیک عمل کرے گا خواہ مرد ہو یا عورت، بشرطے کہ وہ مومن ہو، نو ڈسکریمنیشن، تو یہی لوگ جنت میں داخل ہوں گے، اور وہ کھجور کی گٹلی میں شگاف کے برابر بھی ظلم نہ کیے جائیں گے۔ مرد اور عورت دونوں ثواب اور سزا میں برابر ہیں۔ وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ،
اور اس سے بڑھ کر دین میں کون اچھا ہوگا جس نے اپنا چہرہ اللہ کے سپرد کر دیا جبکہ وہ نیکوکار بھی ہو، یعنی اپنی نیت اللہ کے لیے خالص کر لی اور کام بھی درست کیا سنت کے مطابق، اور اس نے ملت ابراہیم کی پیروی بھی کی جو یکسو تھے، اور اللہ نے ابراہیم کو خاص دوست بنا لیا۔ تو یہاں عمل کی قبولیت کی شرائط بتائی جا رہی ہیں کہ اپنا چہرہ اللہ کے تابع کر دے، سمینا و اطانا، اور دل سے عمل کرے، اور دوسرا اچھا عمل کرے، خوبصورت عمل، کیونکہ ہمارا امتحان ہی اس میں ہے، ایکم احسن عملا، اور تیسرے ملت ابراہیم کی پیروی کرے جو حنیف تھے، یعنی شرک سے پاک ہو، اور ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے اپنا دوست بنا لیا تھا۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا، اور آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ ہی کا ہے، اور اللہ نے ہر چیز کا احاطہ کر رکھا ہے اپنے علم کے ساتھ۔ اور یہ آپ سے عورتوں کے بارے میں فتویٰ مانگتے ہیں، کہہ دیجیے اللہ تمہیں ان کے بارے میں فتویٰ دیتا ہے، اور وہ بھی جو یتیم عورتوں کے بارے میں تم پر کتاب میں پڑھا جاتا ہے، جنہیں تم وہ مہر نہیں دیتے جو ان کے لیے لکھا گیا، حالانکہ تم خود ان سے نکاح کی رغبت رکھتے ہو، اور کمزور بچوں کے بارے میں بھی فتویٰ دیتا ہے، اور یہ کہ تم یتیموں کے لیے انصاف پر قائم رہو، اور جو بھی نیکی تم کرو گے بے شک اللہ اسے خوب جاننے والا ہے۔ اس سورت کے شروع میں یتیموں کا ذکر تھا، اور فرمایا تھا کہ یتیم لڑکی جس کا کوئی ولی نہ ہو، تو پھر اگر مثلاً اس کا چچا زاد بھائی اس کا ولی ہے اور وہ سمجھے کہ میں اس کا حق ادا نہیں کر سکوں گا تو وہ اس سے نکاح نہ کرے، کسی اور سے نکاح کر دے اور خود ولی بن جائے۔ تو مسلمانوں نے اب ایسی عورتوں سے نکاح کرنا موقوف کر دیا۔ پھر دیکھا گیا کہ بعض اوقات لڑکی کے ولی ہی کے لیے اسے اپنے نکاح میں رکھنا بہتر ہوتا تھا، تو انہوں نے سمجھا کہ شاید اب ممنوع ہو گیا، اس بنا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رخصت مانگی گئی، تو یہ آیت نازل ہوئی جس میں اجازت مل گئی کہ ولی کر سکتا نکاح، یعنی جس سے نکاح جائز ہے، اور وہ ایک خاص مقصد کے لیے پورا کیا گیا تھا، کیونکہ اس طرح وہ لڑکیوں پر ظلم و زیادتی ہو رہی تھی یتیم بچیوں پر۔ وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا، اور اگر کوئی عورت اپنے شوہر کی زیادتی یا بے رخی برتنے سے ڈرتی ہو تو ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں کہ وہ آپس میں صلح کر لیں، اور صلح کرنا بہتر ہے، اور دلوں میں بخیلی رکھ دی گئی ہے، اور اگر تم احسان کرو اور تقوی اختیار کرو تو بے شک جو عمل بھی تم کرتے ہو اللہ اس کی خوب خبر رکھنے والا ہے۔ تو یہاں اعراض اور نشوز کی بات ہوئی ہے کہ اگر شوہر بدسلوکی کرے، بیوی کو حقیر سمجھے، پاس سونا اور بیٹھنا چھوڑ دے، نان نفقہ نہ دے، مارنے کے لیے بہانے تراشے، یا اگر اس کی دوسری بیوی ہے تو ساری توجہ اس کو دے، تو پھر اس کا حل کیا ہے؟ اگر تو عورت سمجھتی ہے کہ ان ساری باتوں کو میں برداشت کر سکتی ہوں اور پھر بھی اس کے نکاح میں رہنا بہتر ہے میرے لیے کیونکہ اور کوئی ٹھکانہ نہیں، تو پھر اپنے کچھ حقوق چھوڑ کے صبر کے ساتھ وہاں رہتی رہے۔ دوسری صورت کیا ہے؟ علیحدہ ہو جائے۔ اور صلح سے کیا مراد ہے؟ کہ آپس میں ایک دوسرے کے حقوق پر کچھ کمپرومائز کر کے، اگری کر کے، تو ایک دوسرے سے نباہ کر لیں۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ کسی مرد کے پاس کوئی عورت ہوتی اور اسے اب مزید رکھنا نہیں چاہتا تھا اور طلاق دینے کا ارادہ کرتا تو عورت کہہ دیتی کہ مجھے طلاق نہ دو، اپنے نکاح میں ہی رہنے دو اور میں اپنی باری کی تمہیں اجازت دیتی ہوں، یا اپنے حقوق پہ کمپرومائز کر لیتی۔ اور اس میں بہت بڑا صبر اور بہت بڑا دل چاہیے، لیکن اس کا اجر بھی اتنا ہی بڑا ہے۔ اور شح سے مراد بخل جس کے ساتھ ہرس بھی ہو، کہ دلوں کے اندر بخل بھی ہے، ہرس بھی ہے۔ مرد کا شوہ کیا ہے کہ عورت سے فائدہ اٹھائے لیکن حقوق نہ دے، عورت کا شوہ یہ ہے کہ مہر لے، نان نفقہ لے، لیکن شوہر کے کوئی حقوق نہ دے۔ لیکن انسان کو دوسروں کے حقوق کے بارے میں بہت محتاط ہونا چاہیے، کیونکہ قیامت کے دن حقوق کے بارے میں سوال ہوگا، اور جب تک بندے معاف نہیں کریں گے معافی نہیں ملے گی۔ اور تم بیویوں کے درمیان ہرگز عدل نہیں کر سکتے، اگرچہ تم اس کی ہرس رکھتے ہو تو تم ایک ہی کی طرف پوری طرح مائل نہ ہو جاؤ کہ دوسری کو کسی لٹکتی ہوئی چیز کی طرح چھوڑ دو، اور اگر تم اصلاح کر لو اور تقوی اختیار کرو تو بے شک اللہ بہت بخشنے والا، نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ یعنی دو یا دو سے زیادہ بیویوں کے درمیان ہر لحاظ سے پوری طرح عدل نہیں ہو سکتا، کیونکہ ہر ایک کی عادت فرق ہے، ہر ایک کا مقام الگ ہے۔ ایسی صورت میں ظاہری چیزوں میں تو عدل کرنا چاہیے، لیکن دل کے جو جذبات ہیں ان پر پھر پکڑ نہیں، کیونکہ یہ انسان کے بس میں نہیں ہوتے۔ اور اگر کوئی جان بوجھ کر عدل نہیں کرتا تو اس کی سزا بھی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کی دو بیویاں ہوں اور وہ ایک کو دوسری پہ ترجیح دیتا ہو، یعنی ناانصافی کرتا ہو، وہ قیامت کے دن اس طرح آئے گا کہ اس کے جسم کا ایک حصہ گر چکا ہوگا۔
آدھا دھڑ گر چکا ہوگا. پھر فرمایا وَإِن يَتَفَرَّقَا، اور اگر وہ دونوں ایک دوسرے سے الگ ہو جائیں تو اللہ ہر ایک کو اپنی وسعت سے غنی کر دے گا، اور اللہ وسعت والا خوب حکمت والا ہے. یعنی اگر کسی صورت صلح نہیں ہو پاتی اور عورت کے لیے ناقابل برداشت ہے یہ بے رخی، تو پھر اسلام کے احکامات میں وسعت بھی ہے، اور وہ کیا کہ وہ الگ ہو جائے. اور اسی طرح اگر کسی شوہر پر اس کی بیوی بہت بھاری ہو گئی ہے اور گھر کا ماحول خراب ہو گیا ہے تو پھر اس کو الگ کر سکتا ہے. یعنی بعض مذاہب میں طلاق کو حرام قرار دیا گیا کہ جیو یا مرو اسی کے ساتھ رہنا، لیکن اسلام نے ایسی زیادتی نہیں کی. اگر نہیں رہ سکتے تو الگ ہو جاؤ. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے. اور ہم نے ان لوگوں کو جو تم سے پہلے کتاب دیے گئے تھے یہ تاکید کی تھی، اور تمہیں بھی، کہ اللہ سے ڈرو، اور اگر تم کفر کرو گے تو بے شک اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور اللہ بہت بے نیاز، بہت تعریف والا ہے. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا. اب یہاں آپ دیکھیے 2 آیتوں میں 3 بار اللہ کی ملکیت کی بات ہوئی ہے کہ سب کچھ اللہ ہی کا ہے. یعنی بتانا یہ مقصود ہے کہ ان احکام پر عمل کرنے میں تمہارا ہی فائدہ ہے، اللہ کو تمہارے سے کوئی مطلب نہیں ہے، اللہ کو تمہارے ان احکامات پر عمل کرنے سے کچھ فائدہ نہیں. اللہ تم سے بے نیاز ہے، ہر چیز اللہ کی ہے. اے لوگو، اگر وہ چاہے تو تم سب کو لے جائے اور دوسروں کو تمہاری جگہ لے آئے، اور اللہ اس پر خوب قدرت رکھنے والا ہے. جو کوئی دنیا کا ثواب چاہتا ہے، یعنی نیک عمل کر کے دنیا کے فائدے حاصل کرنا چاہتا ہے، تو اللہ کے پاس دنیا اور آخرت دونوں کا ثواب ہے، اور اللہ خوب سننے والا، خوب دیکھنے والا ہے. تو دنیا کو اپنا بڑا اور اہم مقصد نہیں بنانا چاہیے، مقصد آخرت ہی ہونی چاہیے. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، انصاف پر قائم رہنے والے اور اللہ کے لیے گواہی دینے والے بن جاؤ، اگرچہ وہ تمہارے اپنے خلاف ہو یا والدین اور قرابت داروں کے خلاف ہو. اگر کوئی غنی یا محتاج ہے تو اللہ ان دونوں کا زیادہ خیر خواہ ہے. بس تم ایسی خواہشات کی پیروی نہ کرو کہ تم عدل نہ کر سکو، اور اگر تم کج زبانی کرو گے یا گواہی سے اعراض کرو گے تو بے شک جو عمل بھی تم کرتے ہو اللہ اس کی خوب خبر رکھنے والا ہے. تو یہاں عدل کرنے والوں کی فضیلت بتائی جا رہی ہے کہ عدل ضروری ہے اور اس معاملے میں کوئی کوتاہی نہیں کرنی چاہیے. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر. ایمان لانے والوں کو ایمان لانے کا حکم دیا جا رہا ہے، یعنی ایمان پہ ثابت قدمی اختیار کرو، اپنے ایمان میں اخلاص پیدا کرو، اور اس کے رسول پر اور اس کتاب پر جو اس نے اپنے رسول پر نازل کی، اور اس کتاب پر جو اس نے اس سے پہلے نازل کی. اور جو کوئی اللہ کا اور اس کے فرشتوں کا اور اس کی کتابوں کا اور اس کے رسولوں کا اور آخرت کے دن کا انکار کرے گا تو یقیناً وہ گمراہی میں بہت دور نکل گیا. بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے پھر انہوں نے کفر کیا، پھر وہ ایمان لائے، پھر انہوں نے کفر کیا، پھر وہ کفر میں بڑھتے گئے، اللہ انہیں ہرگز نہ بخشے گا اور نہ انہیں کسی راستے کی ہدایت دے گا. یعنی پھر معافی کی کوئی صورت نہیں ہوگی. منافقوں کو خوشخبری دے دیجئے، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے. خوشخبری تو اچھی خبر ہوتی ہے، یہاں بطور طنز کہا جا رہا ہے تاکہ کسی طرح ہوش میں آ جائیں. جو لوگ مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست بنا لیتے ہیں، کیا وہ ان کے پاس عزت چاہتے ہیں؟ بس جان لیں کہ عزت تو ساری کی ساری اللہ ہی کے لیے ہے، کیونکہ منافقین زیادہ تر دوستیاں یہود کے ساتھ جا کے رکھتے تھے. اور اس نے کتاب میں تم پر نازل کیا کہ جب تم سنو کہ اللہ کی آیات کا انکار کیا جا رہا ہے اور ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے تو تم ان مذاق اڑانے والوں کے ساتھ مت بیٹھو یہاں تک کہ وہ اس کے علاوہ کسی اور بات میں مشغول ہو جائیں، ورنہ تم بھی تب ان جیسے ہی ہو جاؤ گے. بے شک اللہ سب منافقوں اور کافروں کو جہنم میں جمع کرنے والا ہے. وہ لوگ جو تمہارے بارے میں انتظار کرتے رہتے ہیں، پھر اگر تمہارے لیے اللہ کی طرف سے کوئی فتح ہو جائے تو کہتے ہیں کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے؟ اور اگر کافروں کے لیے فتح میں کوئی حصہ ہے تو کہتے ہیں کیا ہم تم پر غالب نہیں آ رہے تھے اور ہم تمہیں مومنوں سے بچا نہیں رہے تھے؟ بس اللہ قیامت کے دن خود تمہارے درمیان فیصلہ کرے گا، اور اللہ کافروں کے لیے مومنوں پر ہرگز کوئی راستہ نہ بنائے گا. ان المنافقین یخادعون اللہ وہو خادعہم، بے شک منافق اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں حالانکہ اس نے انہیں دھوکے میں ڈال رکھا ہے. اور جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو انتہائی سستی سے کھڑے ہوتے ہیں، لوگوں کو دکھاوا کرتے ہیں اور اللہ کو بہت تھوڑا یاد کرتے ہیں. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ منافقوں پر نماز بڑی بھاری تھی. اس زمانے میں انہیں نماز کے لیے مسجد جانا پڑتا تھا، کیونکہ اس کے بغیر تو ان کا اسلام
ویلڈ ہی نہیں تھا، یعنی ظاہری اسلام. تو یہاں پر ان کی دو باتیں بتائی جا رہی ہیں. ہم سب کو بھی دیکھنا چاہیے کہ کہیں نمازوں کی سستی تو نہیں کرتے ہم بھی، اور اللہ کے ذکر میں کمی تو نہیں کرتے. مذبذبین بین ذالک لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، وہ درمیان میں ہی متذبذب ہیں، نہ پورے ان لوگوں کی طرف ہے نہ ان لوگوں کی طرف. اور جسے اللہ بھٹکا دے تو آپ ہرگز اس کے لیے کوئی راہ نہ پائیں گے. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، مومنوں کی بجائے کافروں کو اولیاء نہ بناؤ. کیا تم چاہتے ہو کہ تم اللہ کے ہاں اپنے خلاف کھلی حجت بنا لو؟ بے شک منافق آگ کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے، اور آپ ہرگز ان کے لیے کوئی مددگار نہ پائیں گے سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے توبہ کر لی اور اصلاح کر لی اور اللہ کو مضبوطی سے تھام لیا اور اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر لیا، تو یہی لوگ مومنوں کے ساتھ ہیں، اور اللہ ان قریب مومنوں کو اجر عظیم سے نوازے گا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ کامیابی کے لیے ضروری ہے، نفاق سے نکلنے کے لیے ضروری ہے کہ پچھلے رویے پہ نادم ہوں، آئندہ کے لیے اصلاح کر لیں، اللہ کی رسی مضبوطی سے پکڑیں، اور دین کا جو کام کرے خالص اللہ کی رضامندی کے لیے کریں. اور یہ چاروں کام ایمان کی علامت ہوتے ہیں. پھر اگر تم شکر ادا کرو اور ایمان لے آؤ تو اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا، اور اللہ بڑا قدردان اور بہت علم والا ہے. ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ دو چیزیں انسان کو آگ سے بچانے والی ہیں، عذاب سے بچانے والی ہیں. اور ایمان سے پہلے شکر کا ذکر کیا گیا ہے، کیونکہ بندہ نعمتوں کو دے کے شکر ادا کرتا ہے، پھر نعمت دینے والے پر ایمان لے آتا ہے، اور شکر کا فائدہ خود انسان ہی کو ملتا ہے. وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، جو شکر ادا نہیں کرتا اور ایمان نہیں لاتا پھر وہ عذاب کا مستحق ہو جاتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ ہم نے آج جز 5 مکمل کیا. چلیں سب سے پہلے آپ سے سنتے ہیں کوئی بات، انشاءاللہ پھر کویسچن آنسرز تو شروع کریں گے. کچھ ہم نے سوالات بنائے ہیں، لیکن سب سے پہلے آپ سے پوچھتے ہیں کہ آپ میں سے اگر کوئی بتانا چاہے کہ بہت خاص بات آج کے پارے میں آپ نے سیکھی جو اس سے پہلے چاروں پاروں میں سمجھ نہیں آئی تھی، تو بتائیے. ڈاکٹر فاطمہ آپ کچھ کہنا چاہیں گی؟ بتا رہی تھی کہ آج کے اس بارے میں مجھے سب سے اچھی یہ بات لگی کہ اتنے گناہ، یعنی جب بھی ہم نیکی کرتے ہیں تو سوچتے ہیں کیسے معاف ہوگا، لیکن یعنی بار بار یہ بات تھی کہ آپ مایوس نہ ہوں اور سچی توبہ کریں اور اصلاح کی کوشش کریں تو اللہ تعالیٰ پچھلے گناہ بھی معاف کر دے گا. تو یعنی مایوسی ختم کرتی ہے بار بار یہ والی آیت ذکر سن کر. الحمدللہ. اور رمضان کا مہینہ ہے نا، شہر المغفرہ، مغفرت کا مہینہ ہے، اور مغفرت کی دعائیں مانگنی، اور خصوصاً سحری کے وقت جو ہے، سحری کے وقت ہم نے کثرت سے استغفار کرنا ہے، اور انشاءاللہ پچھلے گناہوں کی معافی مانگنی ہے. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. ٹھیک ہے جی، بہت اچھا پوائنٹ ریز کیا آپ نے. کوئی اور ساتھی کچھ کہنا چاہے، آج کوئی خاص بات آج کے پارے سے سیکھی ہو تو بتائیے. عمر سلیم کے نام سے ہیں آپ. جی السلام علیکم. میں وعلیکم. کل سے بات کرنا چاہ رہی ہوں. اصل میں جو ہے کل ایک بہن نے نا ایک آیت تلاوت کی تھی، الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار. تو ان کی ایک توسیع کرنی تھی. وہ منافقین پڑھا تھا انہوں نے، اور میں کل سے چاہ رہی تھی کہ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ اگر میں نہیں بتاؤں گی تو میں گناہ گار ہوں گی. تو پلیز اچھا جی، جس بہت بہن اچھا نے کیا پڑھی آپ نے تھی، کر دیا. بہت ہاں شکریہ. جس بہن نے پڑھی تھی تو ان کے جزاک اللہ. لیے جی انشاءاللہ اللہ بس توفیق دے ہمیں صحیح طرح جزاک سے کو پڑھنے کی. آمین. جزاک اللہ خیر کثیرہ. جی افشاں آپ کچھ کہنا چاہتی ہیں؟ السلام علیکم. میں وعلیکم. یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ آئی ڈونٹ نو کہ میں صحیح پک کر پائی کہ نہیں، لیکن جب یہ قتل کے بارے میں آیات پڑھی گئی تھیں کہ کسی کے قتل میں شامل نہیں ہونا ہے، وہ لوگ آگ میں جائیں گے، تو پتہ نہیں کیوں میں نے ریلیٹ کیا اس کو فلسطین کے ساتھ، کہ
हो ना हो कहीं ना कहीं हम लोग अपना रोल प्ले नहीं एज अ मुस्लिमा तो शामिल नहीं है, तो पता नहीं हम डर कैसे लगता है। शामिल, देखिए ऐसे नहीं सोचते कि ये बहुत देती है चीजें। प्लीज बाकी माइक्स ऑफ कर दें, मैं सिर्फ अफशा से बात करी। देखिए हर शख्स को ना अपने हालात और अपनी कैपेसिटी को देखना होता है। आप वहाँ बॉर्डर्स पे नहीं जा सकते, आप हुकूमत में नहीं है, आपके हाथ में पावर नहीं है, आप एक ऐसे मुल्क से हैं जिसकी इस वक्त कोई से बजाय नजर नहीं आती, और अगर होगी भी तो गवर्नमेंट लेवल पर ही हो सकती है ना। आप क्या कर सकते हैं फिर आदि लेवल पर? आप ये कर सकते हैं कि आप उनके लिए दुआ करें, या अगर कभी आपको लगता है कि वहाँ कुछ आप भेज सकते हैं, कर सकते हैं, उसमें कोई माल लगा सकते हैं, तो जो अपनी कैपेसिटी में कर सकते हैं उसको करें। और देखिए सबसे बड़ी बात हमें ये सोचना चाहिए कि ये हो क्यों रहा है पूरी दुनिया में। क्या एज अ मुस्लिम हम वो किरदार अपने पार्ट पे अपने मुल्क में अदा कर रहे हैं? हमें दुनिया भर की तो फिक्र होनी चाहिए और है उम्मत मुस्लिमा की, लेकिन बताइए आपने अपने मुल्क में क्या, मैंने और आपने और हम में से हर शख्स ने करप्शन को खुद अपने लेवल पे रोक दिया है? और अपने अगर इस लेवल पे दरवाजे को अगर दरवाजे को खोले, क्या हमने झूठ बोलने छोड़ दिए हैं? क्या हमने बेईमानी करनी छोड़ दी है? क्या ये सब हमारे अपने गुनाहों के नतीजे है ना? तो हम सबसे पहले क्या कर सकते हैं? अपनी जात को ठीक करें, अपने घर को ठीक करें, अपने आसपास दोस्त अहबाब दीन की रोशनी को फैलाएं। देखिए जब दीन की रोशनी नहीं होती तो उम्मत का जवाल होता है। अगर आप तारीख में देखें ना, उम्मत को उरूज कब हासिल हुआ? जब तकवा पे थे लोग। क्या आज उम्मत मुस्लिमा को आप कह सकते हैं कि वो मुत्तकी लोग हैं? तो फिर अल्लाह ताला उस कौम की हालत नहीं बदलता जो अपनी हालत ना बदलना चाहे। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें बहुत बात की जा सकती है, लेकिन यहाँ जिस चीज की बात हो रही है ना, वो डायरेक्ट कत्ल में शामिल होने की बात हो रही है। आई होप आपको समझ आई होगी बात। तो बहरहाल जो अपनी कैपेसिटी में कर सकते हैं वो जरूर कीजिए, लेकिन मायूस ना हो। इंशाल्लाह जी कोशिश करें, और कम से कम दुआ तो करें ना। हम सब बहुत ज्यादा अपने उन सब बहन भाइयों के लिए दुआ करें जो मुश्किल में। ठीक है, चलिए जी जज़ाकल्लाह खैर। हम लेते हैं आज की, कुछ डिस्कस करते हैं चीजों को। बाजी ऑफ करें और फिर जिसने जवाब देना है हम उसी से लेंगे। बाजी एक चीज शेयर करना चाह रही हूँ। नाइला नहीं बात कर रही हूँ। जी नाइला कहें, लेकिन मुझे बाजी ये समझ नहीं आ रही कि बाकी जी इतनी आवाज कहाँ से आ रही है। प्लीज बाकी माइक ऑफ करें। जी नाइला फरमाइए। जी बाजी 115 आयत में जैसे अल्लाह ताला फरमा रहे हैं ना कि जो कि मुखालफत करेगा रसूल की, और जो मतलब कि इनके इनके मतलब कि अमल नहीं करेगा या पैरवी नहीं करेगा, या सहाबा कराम की बात हुई है 115 में। तो मुझे ऐसा फील हुआ, मैंने अपने लिए जो अमल की चीज़ निकाली कि उसका जवाब जो मिला है 146 आयत में कि इल्लल्लज़ीना ताबू व अस्लहू। जब हमें पता चल गया कि यही सीधा रास्ता है तो हमने तौबा की और अपनी इस्लाह कर ली और मजबूती से पकड़ लिया अल्लाह के दीन को अपना खालिस नियत करते हुए। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि यही है वो मोमिन, और अनकरीब अल्लाह ताला उनको बहुत बड़ा अजर देगा। ये मैंने रिलेट वाजे आयात की हैं। अल्लाह ताला बहुत तौफीक अता फरमाए सबको। जज़ाकल्लाह खैर। चलिए हम देखते हैं, थोड़े से सवालात की तरफ आते हैं। पहला सवाल देखते हैं जनाब आपसे, जो हम पूछने जा रहे हैं वो ये है, आज के पारे में से दिखाइए जी, स्लाइड पे दिखाएं। ये जो हक मेहर के हवाले से बात थी आज, तो हक मेहर की अदायगी का ताकीदी हुक्म जो है ये हमें इन आयात में मिलता है, आज की आयात में। तो ये दोनों जो हमने बॉक्सेस आपके लिए खाली छोड़े हैं, बताइए जी कौन आप में से इसको फिल करेगा मेहर के हवाले से? जो करना चाहे वो अपना नाम ले, तो मौका देंगे इंशाल्लाह उसको। अगर आपको सवाल समझ में आ गया हो या कुछ समझना चाहें। गुलशन आरा, आप कहना चाहती हैं कुछ? जी बाजी, हक मेहर की अदायगी का ताकीदी हुक्म ये है कि अगर खलवत सैया हो गई तो फिर हक मेहर पूरा देंगे, और अगर खलवत से पहले ही तलाक दे दी तो फिर हक मेहर जो है तो वो आधा देना पड़ेगा। ठीक है गुलशन, बिल्कुल दुरुस्त कहा। अगर खिलवत हो गई, शौहर बीवी का ताल्लुक कायम हो गया निकाह के बाद, तो फिर पूरा मेहर अदा करना वाजिब होगा। और अगर उससे पहले ही तलाक हो गई तो भी निस्फ मेहर अदा करना वाजिब होगा। आप देख लें इसमें किस कदर ज्यादती होती है खवातीन के साथ। अभी रिसेंटली मैं किसी शादी में थी,
تو وہاں پر اس قدر انہوں نے وہ شادی میں اخراجات تھے کہ دیکھ کر بس بندہ سوچے کہ ایک حد ہی ہوتی ہے نا پیسہ خرچ کرنے کی، لباس سے لے کر تو کھانے سے لے کر تو جو ارینجمنٹس لے کر. لیکن جس وقت حق مہر کی بات آئی تو انہوں نے کہا جی وہ تو ہم شریعت محمدی کے مطابق کریں گے، اور بہت ہی نامنل سا انہوں نے کہا. تو بھائی باقی کون سے کام آپ شریعت محمدی کے مطابق کر رہے ہیں؟ جہاں پیسہ، جہاں اللہ حکم دیتا ہے لگانے کا پیسہ، وہاں آ کے ہمیں شریعت محمدی یاد آ جاتی ہے، اور جہاں نہیں حکم ہے وہاں ہم اپنے من کی مرضی کرتے ہیں. تو اس کی ساری وجہ کیا ہے کہ ہم قرآن کے احکامات کو پڑھتے نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے سمجھنے کی، پڑھنے کی اور عمل کی. اصل بات یہ ہے ہم صرف دوسروں کو باتیں کرنے والے نہ ہو، ہمارا اپنا عمل بھی اس کی روشنی میں ہم جائزہ لیں ہم سب. ٹھیک ہے انشاءاللہ. تو نیکسٹ دیکھتے ہیں جی. جزاک اللہ خیر گلشن، آپ نے بالکل درست جواب دیا. خالی جگہ پر کریں. یہاں پر یہ جو آیت ہے سورۃ النساء کی آیت 34، بڑی انٹرسٹنگ بات ہے اس کے اندر کہ مردوں کو عورتوں پر ذمہ دار ہیں اس وجہ سے کہ دو وجوہات اس آیت میں ہی بتائی گئی ہیں. آپ میں سے کون بتائے گا ترجمہ؟ اگر آپ کو آتا ہے آیت کا تو آپ آرام سے بتا دیں گے، یا اگر بات سمجھ میں آ گئی ہے تو بھی بتا سکتے ہیں. جو بتانا چاہے وہ اپنا مائک کھولیں. جی السلام علیکم. قوام ہے. جی قوام تو ہے، مرد عورتوں پر قوامون، قوام ہے، ذمہ دار ہیں اس وجہ سے کہ نمبر ٹھیک ایک. ہے. میں بتائیے. باجی میں بتاؤں؟ السلام علیکم، میں نگت بول رہی ہوں. وعلیکم السلام جی. نگت بتائیے. مرد عورتوں پر ذمہ دار ہیں اس وجہ سے کہ بوجہ اس کے کہ اللہ نے فضل کیا بعض کو ان میں اوپر بعض کے، اور بوجہ اس کے جو وہ خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں میں سے. شاباش نگت، بالکل درست. جزاک اللہ خیر کثیرہ. مرد عورتوں پر ذمہ دار ہے اس وجہ سے کہ اللہ نے ان میں سے ایک کو دوسرے پر فضیلت دے رکھی ہے. تو کوئی مرد خاتون اگر یہ کہتی ہے کیوں یہ مرد کو فضیلت ہے، تو بس یہ اللہ نے دی ہے، اس کو مان لینا پڑے گا. اور یہ کہ وہ اپنے مال خرچ کرتے ہیں. اب کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ جی ہم تو خود کماتے ہیں اور ہمارا مرد تو نہیں خرچ کرتا، ہم تو اس سے زیادہ خرچ کرتے ہیں. تو آپ جو کرتے ہیں وہ اپنے دل کی مرضی سے کرتے ہیں. ذمہ داری اللہ نے مرد کو ہی دی ہے کرنے کی، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ذمہ داری اس کی لگائی ہے. عورت چاہے تو خرچ کرے، چاہے تو نہ خرچ کرے. اتنی عیاشی والی زندگی عورت کی جو اسلام میں ہے نا، شاید ہی کہیں ہو. الحمدللہ. چلے جی. یہ اور بات ہے کہ وہ سماجی دباؤ اور دوسری چیزوں کی وجہ سے اسلام پیچھے چلا گیا اور معاشرتی چیزیں سامنے آ گئیں، اور پھر ہم نے ہر چیز اسلام کے کھاتے میں ڈال دی. تو ایسا نہیں ہے. اسلام ہمیں بہت شخصی بھی آزادی دیتا ہے اور رائٹس بھی دیتا ہے، اور کوئی وومن ڈے منانے کی ضرورت نہیں ہے. وومن ہی ڈے ہے سارے اسلام کے اندر. الحمدللہ. چلے جی نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں. یہ تو مردوں کے لحاظ سے تھا، ان کی ذمہ داریاں. اب کچھ خواتین کی بھی ذمہ داریاں ہیں. تو اس کو کون پورا مکمل کرے گا؟ ہم تھوڑی سی ریویژن کروا رہے ہیں آپ کے ترجمے کے ساتھ. یعنی وی آر اسٹکنگ ٹو دا ٹیکسٹ. ہم آپ سے چاہ رہے ہیں کہ ٹیکسٹ سے بات کو سمجھے. کون بتائے گا آپ میں سے کہ نیک عورتیں کون ہوتی ہیں جو آیت میں بات ہو؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. صائمہ آپ بات کرنا چاہتی ہیں؟ نام بتایا کریں اپنا. مسرت آصف. اوکے مشرف بتائیے. یعنی کہ پس نیک عورتیں جو ہے نا وہ قانتات نے فرما بردار ہیں، حافظات میں حفاظت کرنے والیاں ہیں، للغیبی مطلب اس کی وجہ سے کہ جو حفاظت اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر رکھی. للغیب کا ترجمہ کیجیے. للغیبی کا کیا مطلب؟ غائب کا یعنی کہ ان کے پیچھے، یعنی کہ اگر شوہر گھر میں موجود نہ ہو تو ان کے پیچھے اس کی حفاظت کر. غائبانہ. گڈ. شاباش. ترجمہ کرنے کو کہا تھا، اس کا دیکھ لیتے. ترجمہ بالکل ٹھیک کیا آپ نے مسرت. جزاک اللہ خیر. پس نیک عورتیں فرما بردار ہوتی ہیں. ذرا میں اور آپ عورت ہے نا، اگر میرڈ ہیں تو اس کی روشنی میں دیکھ لیں اپنے آپ کو. کیا میں فرما بردار ہوں شوہر کی؟ اپنے عزت اور شوہر کی مال کی غائبانہ حفاظت کرنے والی ہیں. کیا میں الحمدللہ مجھے پوری امید ہے ہم سب عزت کی حفاظت کرتے ہیں، لیکن کیا اپنے مال کی بھی اپنے شوہر کی غیر موجودگی میں حفاظت کرتے ہیں؟ کہیں بے درخت تو نہیں اڑاتے، کہیں اسراف تو نہیں کرتے، جہاں پسند نہیں کرتا کہیں وہاں تو خرچ نہیں کرتے. اس کی روشنی میں ہم سب نے اپنا جائزہ لینا ہے. کسی اور کا جائزہ نہیں لینا، اپنا لینا ہے. اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ الحمدللہ ایسے کرتے ہیں
تو اللہ تعالیٰ آپ کو استقامت نصیب کرے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے شوہر آپس میں محبت قائم رکھے، اور آپ کو نیک عورتوں میں لکھ لے، فرشتے آپ کو نیک عورتوں میں اپنے پاس لکھ لیں انشاءاللہ۔ میری سب دعائیں آپ سب کے ساتھ ہیں۔ نیکسٹ دیکھیے جی، خالی جگہ پر کرے۔ ٹھیک ہے جناب، یہ اسی آیت کا آخری حصہ ہے، کون پر کرے گا؟ یہ بڑی اہم آیت تھی، ہم نے اسی آیت میں سے کچھ اٹھایا ہے۔ شہناز الہی آپ کریں گی؟ میں کروں فرحت؟ شہناز کا میں نے نام لیا تھا، جی چلیے انہوں نے، جی چلیے جی شہناز فرحت، پھر آپ کو موقع دوں گی اگلی دفعہ، ٹھیک ہے جی علی جی۔ الکبیر، مطلب علیمن کیا کہ یہ اس کے ترجمے میں ہی ہے، اور عورتوں پر زیادتی کرنے والے مردوں کے لیے تنبیہ ہے کہ وہ بے شک وہ ہیں خبردار ہوں، کبیر بہت زیادتی کرنے والے ہیں۔ علی مطلب یہ مجھے نہیں شہناز، نہیں نہیں نہیں، درست ترجمہ نہیں آپ کر رہی۔ فرد سے سنتے ہیں، آپ سنیے، فرد آپ کیجئے، العلی کا اور الکبیر کا ترجمہ کیجئے۔ فرد ہاں جی، مسعود۔ اس میں ہے کہ الین بہت بلند اور کبیرہ بہت بڑا۔ ٹھیک ہے، العلی بلند اور الکبیر بہت بہت بلند بڑا۔ اور بہت سب سے بڑا۔ ٹھیک ہے، گڈ، شاباش۔ دیکھیں یہ اللہ کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ اچھا چلیے ذرا بتائیں، آیت کے آخری حصے میں کوئی آپ میں سے بتائے گا، یہ ساری قوام کی بات ہوئی، عورتوں کی بات ہوئی، اور آخر میں یہ آیت کا آخری حصہ یہ ہے، کیا سمجھا اس سے، کیا سمجھ میں آئی بات؟ فرحانہ شکیل آپ بتائیں گے؟ ہاں جی، یہی کہ وہ بتایا جا رہا ہے کہ جو شوہر ہے اس پہ اگر بیوی کی آپس میں انبن ہوتی ہے، اور جن عورتوں کی نافرمانی اور بد دماغی کا تمہیں خوف ہو انہیں نصیحت کرو، اور انہیں الگ بستروں پر چھوڑ دو، اور انہیں مار کی سزا دو۔ پھر اگر وہ تابع داری کریں تو ان پر کوئی راستہ تلاش نہ کرو، بے شک اللہ تعالیٰ بڑی بلندی اور بڑائی والا ہے۔ نہیں تو اس سے کیا، آیت کے آخری حصے سے میرا سوال یہ تھا، کیا یہی بات نا سمجھ کہ میں اگر کوئی عورت نافرمانی کرتی ہے تو پہلے تو آپ اس کے ساتھ اپنا، وہ مرد کو بتایا گیا ہے کہ بول چال بند کر دو، اگر وہ پھر بھی صحیح نہیں ہوتی تو اسے بستر الگ کر لو۔ دیکھیں آپ آیت کے پچھلے حصے کی ایکسپلینیشن دے رہی ہیں، آپ ٹھیک دے رہی ہیں۔ میرا سوال اگر کسی کو سمجھ میں آیا تو کوئی بتائے، میرا سوال ہے آیت کے صرف اتنے حصے سے کیا بات سمجھ میں آتی ہے؟ ان اللہ کان علی کبیرہ، کون بتائے گا؟ کسی کو اس بات سمجھ میں آتی ہے اتنے حصے سے؟ جی میں بتاؤں؟ کون بات کر؟ سلمہ سلمہ شکور بتائیے۔ سلمہ کھوکھر۔ میم اس میں یہ ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے بلند مرتبہ دیا ہے مرد کو عورت پر، لیکن مرد اس کا مطلب ایڈوانٹیج نہ لے، یا اس کو بہانے سے، مطلب عورت کو مار پیٹ کے بہانے نہ تراش کرے اپنا اس بلند مرتبے کا۔ اور بے شک اللہ سب سے بڑا ہے، بلند ہے، اللہ سب دیکھ رہا ہے، اور انصاف کرنے والا، سب سے بڑائی اللہ کی ہے صرف۔ ٹھیک ہے، شاباش۔ دیکھیں یہاں یہی بات ہے کہ تم دونوں فریق یاد رکھو کہ تمہیں بھی بتا دیا گیا اور تمہیں بھی بتا دیا گیا، جو زیادتی کرے گا نا ایک دوسرے کے ساتھ، چاہے مرد یا عورت، تو یاد رکھو کہ اللہ سب سے بلند اور بڑا ہے، سب کا حساب لے لے گا۔ تو اللہ سے ڈرنا چاہیے، اللہ کا تقوی اختیار کرنا ہے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے جی، جزاک اللہ خیر کثیرہ۔ خالی جگہ پر کرے، آیت سورۃ النساء کی آیت 80، بہت آسان سا ترجمہ ہم نے آپ کے لیے لیا ہے، بڑے عمل کے لحاظ سے اہم۔ کون کرے گا اس کو؟ کون بتانا چاہے گا؟ امبر ملک، آپ بتانا چاہیں گی؟ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیا آپ اس کا ترجمہ کرنا چاہیں گی امبر؟ جی پوری جی، اس کا یہ ہے کہ جس نے اطاعت کی رسول کی، پس تحقیق کس نے اطاعت کی اللہ کی، اور جس نے منہ موڑ، شاباش، بس اتنا، جزاک جس نے اللہ۔ منہ موڑا تو جتنا سلائیڈ پہ لکھا ہوا ہے اتنا ہی، جزاک اللہ خیر کثیرہ، پرفیکٹ ترجمہ کیا آپ نے، ماشاءاللہ۔ جس نے اطاعت کی رسول کی، پس تحقیق اس نے اطاعت کی اللہ کی۔ تو میں اور آپ دیکھ لیں کہ ہم رسول کی اطاعت کتنی کرتے ہیں۔ اس رمضان میں ہم کون سی سنتوں سے دور ہیں، انشاءاللہ ان کو بھی اپنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم اس کے ساتھ آپ کے ساتھ ایک چیک لسٹ شیئر کریں گے انشاءاللہ، تو اس میں آپ دیکھیے گا کہ اگر آپ اس چیک لسٹ میں سے کچھ اپنے لیے نکال سکیں، کون سی چیزیں ایسی ہیں کہ جو آپ سنت کے مطابق کرتے ہیں اور نہیں کرتے، وہ اپنانے کی انشاءاللہ کوشش کریں، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ چلیں
اگلا دیکھتے ہیں جناب. نیکسٹ ہمارا بڑی پیاری آیت ہے سورۃ النساء کی آیت 82. دکھائیے جی سلائیڈ پر اگلی آیت. اس کے صرف 2 الفاظ کا ہم چاہتے ہیں کہ آپ ذرا ترجمہ بتائیے. پوری آیت تو ہم نے لکھ دی, کون کرے گا؟ بہت آسان سی ہے. عذرا آپ بتانا چاہیں گی؟ عذرا یا مریم, کون بتانا چاہے گا؟ وعلیکم السلام. جی مریم آپ بتانا چاہتی ہیں؟ جی میں بتانا چاہ رہی ہوں. اختلاف کثیرہ کا مطلب یہ ہے کہ بہت زیادہ اختلاف اس میں پایا جاتا ٹھیک ہے, گڈ. ذرا پورا ترجمہ پڑھیں, آیت پڑھیں اور ترجمہ پڑھیں. افلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا. کیا پھر نہیں وہ تدبر کرتے قرآن میں, اور اگر ہوتا وہ پاس سے غیر اللہ کے, البتہ وہ پاتے ہیں اس میں اختلافا کثیرا, مطلب بہت زیادہ اختلاف اس میں پاتے ہیں. گڈ, ٹھیک ہے, جزاک اللہ خیر. سے تو ہمیں پھر کیا کرنا ہے قرآن پہ, کیا کرنا ہے؟ اس آیت میں کیا حکم ہے, کون بتائے گا کیا کرنا ہے قرآن پہ؟ نہیں سمجھ میں آ رہا کیا کرنا ہے قرآن میں؟ کسی کو نہیں سمجھ میں آ رہا؟ تدبر اور نام لے جو بتانا چاہتے ہیں. مریم عثمان. تدبر مریم کرے اور بتائیے. غور و فکر کرے. تدبر اور غور و فکر. تو ہم جو کوشش کر رہے ہیں وہ تھوڑا تھوڑا فہم القرآن میں غور و فکر بھی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں نا, لیکن بڑے سوالات آپ کے ذہن میں آ سکتے ہیں بہت سی آیات پہ, کیونکہ استاذہ کچھ آیات تو بس گزر جاتی ہیں نا ترجمہ کے ساتھ, اور سوال بھی اس ذہن میں آتا ہے کہ اس کو مزید سمجھا جائے. کل ہی مجھے کل آپ کا جو تھا وراثت پہ آخری سوال, اس پہ تقریباً 40% نے صرف صحیح جواب دیا, 60% کا خیال غلط تھا کہ جی وارث کے حق میں وصیت کی جا سکتی ہے. تو میرے ساتھیوں میں سے ایک نے کہا کہ ہمیں اس پہ ڈسکشن کرنا چاہیے کلاس میں. میں نے کہا جی یہ تو بڑی ڈیٹیل تفسیر ہے وراثت کے احکامات کی, تو جو ساتھی چاہتے ہیں کہ وہ اس میں علم مزید حاصل کریں قرآن کا, رمضان کے بعد ہمارے ساتھ تدبر کی کلاس میں آ جائیں, یا پھر ویب سائٹ پہ تفسیر ڈیٹیل اپلوڈڈ ہے وہاں سے سنیں, کیونکہ چند منٹوں میں ایسی باتیں سمجھ میں نہیں آ سکتی. لیکن یہ صرف سوچ جگانے کے لیے ہے فہم القرآن, کہ ذرا ایک دفعہ تو گزر جائیں نا ترجمے سے آپ, تاکہ پتہ چلے کہ کیا کیا ہم جانتے ہیں اور کتنی علم میں ہماری ابھی کمی ہے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے علم و عمل میں برکت فرمائے. نیکسٹ دیکھتے ہیں جی سورۃ النساء کی آیت 142. یہ کن کی صفت بتائی جا رہی ہے جو اس آیت میں بات ہے, اور اس میں سیکھنے کی کیا بات ہے, کون بتائے گا؟ ڈاکٹر وجیہ آپ بتائیں گی؟ جی السلام علیکم. اس میں یہ منافقین کی صرف بتائی گئی تھی, تو جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو وہ انتہائی سستی سے کام لیتے ہیں. تو ہمارے سیکھنے کی بات یہ ہے کہ نمازیں اول وقت میں ادا کرنی ہے, اور بالکل خشوع اور خضوع کے ساتھ ادا کرنے کی کوشش کرنی ہے, اور اللہ تعالیٰ کو اس کے علاوہ بھی یاد کرنا ہے, نماز کے علاوہ بھی عبادتیں کرنی ہیں, سارے اذکار سب کچھ. ٹھیک ہے. یا اور اگر کبھی اول وقت میں نہ بھی پڑھ سکیں تو جس وقت بھی پڑھیں وہ جی سستی نہ کریں, یا خشوع آخری اور وقت خضوع میں کے کر ساتھ. دیں اور خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھیں. بالکل ٹھیک ہے, جزاک اللہ خیر کثیرہ. نیکسٹ دیکھتے ہیں جی پارا 4. یہ آیت کل ہم نے پڑھی تھی, اور آج صبح جب ہم نے یعنی سیشن کا آغاز کیا تو میرے کئی ساتھیوں نے کہا کہ انہوں نے اس آیت کو لکھا, انہیں بہت پسند آئی تھی. تو یہ اس میں محسنین کی بات ہے کہ اللہ محسنوں سے محبت کرتا ہے. 3 صفات بتائی جا رہی ہیں محسنین کی. کیا 3 صفات ہیں, کون بتائے گا آپ میں سے؟ قندیل آپ بتائیں گی؟ جی اس میں یہ تھا کہ وہ چھپا کر وہ تکلیف سوری ایک منٹ 134 آیت تھی کہ وہ خوشی سے اور وہ لوگ ترجمہ پورا کر لوں, وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں چھپا کر خوشی سے اور تکلیف سے, اور ضبط کرنے والے ہیں سخت غصے کو, اور درگزر کرنے والے ہیں لوگوں سے, یعنی کہ جو خرچ کرتے ہیں ٹھیک ہے, چھپا کر اور ٹھیک ہے, ظاہر کر آگے چلیں کے, آگے چلیں آگے چلیں آگے چلیں. ٹھیک ہے, اور یہی 3 صفات. جزاک اللہ خیر کثیرہ. اور اچھا اللہ اب ایک محبت بات نہیں کہنا کرتا چاہوں تھا. گی. ٹھیک ہے, اب ایک بات کہنا چاہوں گی. یہ ایک مسٹیک کل بھی آئی تھی اور آج بھی ہے. دیکھیں یہ خوشحالی اور تنگی کی بات ہے, چھپا کر دینے کی بات نہیں ہے. آپ سب کو میں ایک ہوم ورک اب دے رہی ہوں. اس آیت کا ترجمہ آپ سب نے یاد کرنا ہے, کیونکہ الذین ینفقون فی السراء والضراء کا ترجمہ جو تھا وہ کیا تھا؟ خوشحالی, تنگی اور خوشحالی کی بات ہے یہاں پر.
چھپا کر دینے کی بات نہیں ہے یہاں، وہ سر سے شاید یہ لیتے ہیں نا، تو یہ اس سے مختلف بات ہے، خوشحالی اور تنگی کی بات ہے. تو اس ترجمے کو آپ سب نے یاد کرنا ہے، ہم نے اس کو کل ڈسکس بھی کیا تھا. ٹھیک ہے. اچھا اب یہ بتائیے آپ میں سے کوئی اس پہ بات کرنا چاہے کہ اس میں جو صفات ہیں ان کو ہم کیسے انشاءاللہ پیدا کریں گے اپنے اندر، کیا کریں، کیا کرنا چاہیے ہمیں؟ کوئی بھی آپ میں سے شیئر کرنا چاہے. ڈاکٹر نسیم کہیے. جی، اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ ایک تو خوشحالی میں اور تنگی میں خرچ کرتے ہیں اور غصے پہ قابو پاتے ہیں، لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، تو اللہ ایسے محسنوں کو پسند فرماتے ہیں. تو میرا اس میں سوال تھا ہم کیا کریں؟ ہم یہ کریں کہ ہمارے پاس چاہے تنگی چاہے خوشحالی، ایک تو خرچ کریں اللہ کی راہ میں، خاص کر رمضان میں تو خرچ کرنے کا اجر ہی زیادہ ہے، اور غصے کی صورت میں اپنے پر قابو پا لیں، اور جس سے کوئی غلطی ہو گئی ہے اس کو معاف کر دیا جائے. چلے اوکے گڈ. تو جناب سوچیں آج یا پچھلے ہفتے آپ کے آس پاس کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے کوئی غلطی کی ہے، آپ ناراض ہیں ان سے، آپ سوچتے ہیں میں نے کبھی نہیں معاف کرنا ہے اس کو، میں نے کبھی نہیں سے چھوڑنا ہے. وہ بچے بھی ہو سکتے ہیں، رشتہ دار بھی ہو سکتے ہیں، تو ذرا دل کھول لیں. والعافین عن الناس پر عمل کریں اور درگزر کر دیں، تاکہ اللہ سبحانہ و تعالی مجھے اور آپ کو معاف کر دیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے. باجی ایک میں چھوٹی تھوڑا سی سا بات اس میں ایڈ کروں گی، سوری، کہیے، ایک چھوٹی فرمائیے. سی بات میں ایڈ کروں گی. تسنیم بات کر رہی ہوں. میں یہ ہوں کہنا چاہتی ہوں کہ جیسے روزے کی حالت میں خاص طور پہ غصے کو پی جانے والے، تو اب جو رمضان آ رہا ہے نا، اس میں پریکٹیکلی ہم اس پہ جا سکتے ہیں کہ ہم کیوں غصہ ہو رہے ہیں. سرونٹس پہ غصہ اٹھا رہے ہوتے ہیں اور بہت زیادہ ان بیلنس چل رہے ہوتے ہیں، تو اس میں بھی دیکھنے کی ضرورت ہے ہمیں. اور دوسرا خرچ کرنے کی جہاں تک بات آتی ہے، تو ہم باہر راشن میں اور ان میں اپنا پارٹیسپیٹ ہر جگہ پہ تھوڑا تھوڑا بھی ڈال دیں، تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانی کر دیں گے. انشاءاللہ. ٹھیک ہے بالکل. میں آپ سے اب ہوم ورک شیئر السلام کر لوں، علیکم ورحمۃ موقع اللہ ہوا تو میں موقع وبرکاتہ. دوں گی بات کرنے کا. مجھے اس کو آگے دکھا لینے دیں. جی دیکھیں، آگے دکھائیں، نیکسٹ پارا دکھائیں، نیکسٹ دکھائیں. ریفلیکشنز تو میں نے لے لیے. ہوم ورک جو ہم ریگولر آپ سے شیئر کریں، جو کچھ سیکھا ہے کسی کو بتائیں. اس پارے میں سے ایک پسندیدہ آیت کی عربی اور ترجمہ سورت کے نام اور آیت کے ساتھ لکھیے. کل کا جو سیشن ہے پارا 7 کا، پارا 6 کا انشاءاللہ، اس میں پھر آپ سے دوبارہ پوچھوں گی اس حوالے سے. ابتدا میں آگے دکھائیے. جی آج کی جو دعا ہے، ہم ہر روز ایک دعا آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں نا. آج کی جو دعا ہے نا، اس دعا کو انشاءاللہ آپ نے پڑھنا ہے. اللہم طہر قلبی من النفاق وعملی من الریاء ولسانی من الکذب وعینی من الخیانت فإنک تعلم خائنۃ الأعین ولا تخفی الصدور. تو اے اللہ میرے دل کو نفاق سے، میرے عمل کو ریا اور نمود سے، میری زبان کو جھوٹ سے اور میری آنکھ کو خیانت سے پاک کر دے. بے شک تو آنکھوں کی خیانت اور سینوں کے چھپے ہوئے راز جانتا ہے. تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ریاکاری سے بچائے، ہماری زبان کو جھوٹ سے بچائے اور ہمیں ہر خیانت سے پاک کر دے. یہ دعا آپ نے آج مانگنی ہے. کل وہ دعا ہم نے ایک اور شیئر کی تھی، انشاءاللہ کسی اور سے بھی شیئر کیجیے. آپس میں کوئی دوست بنا لیجیے، بڑی بنا لیجیے، ایک دوسرے کو سنائیے. گھر میں اپنے ہسبینڈ کو، بچوں کو، سرونٹس کو، دوستوں میں سے کسی کو بنا لیں. ہم کہتے ہیں کس کو بنائے، کسی کو بھی بنا لیجیے، اس کو بھی سنا دیں اور کہتے تو مجھے سنا دو دیکھ کر انشاءاللہ. ٹھیک ہے. چلیں میرے پاس اب 1-2 منٹ ہے. آپ میں سے جو بات کرنا چاہتا ہے، میں خیال ڈاکٹر نسیم شاید بات کرنا چاہ رہی تھی، یا کوئی اور جو بھی بات کرنا چاہتے ہیں. انس مارو آپ بات کرنا چاہتی ہیں، کہیے. جی مجھے آج کی لیسن نے جو نا یعنی کہ اس آیت نے بہت متاثر کیا کہ چھوٹے چھوٹے جو ہمارے گناہ ہوتے ہیں، صغیرہ گناہ، وہ کبیرہ گناہ کی طرف کھینچتے ہیں، اور کبیرہ گناہ جو ہے وہ کفر کی طرف لے جاتے ہیں. تو ہم اس چیز کی طرف تو فوکس ہی نہیں کرتے کہ اتنے چھوٹے چھوٹے سے گناہ. بہت مجھے اس آیت نے ہلا دیا. اللہ تعالیٰ احساس پیدا کر دے ہمارے ذہنوں میں. بالکل. ایک کمنٹ اور لے سکتی ہوں کسی ساتھی کا. شگفتہ زاہد کہیے. شگفتہ زاہد اپنا مائک کھولیں. شگفتہ زاہد کا مائک نہیں کھولا. سعیدہ اکبر آپ کچھ کہنا چاہتی ہیں؟ چلیں شگفتہ کا مائک کھل گیا. جی کہیے شگفتہ. چلے جی، آج قسمت میں نہیں لگتا کسی کا بھی مائک کھلنا، کیونکہ ہمارا وقت تقریباً مکمل ہو گیا. پول کی طرف جا نیٹ رہے. شگفتہ بہت پرابلم کر رہا بولیے. ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بولیے بولیے، کہیے شگفتہ. احمد السلام علیکم.
वालेकुम आज के अस्सलाम बारे में फरमाइए। मुझे जो है ना दरगुजर के बारे में बहुत अच्छा लगा। ठीक, दरगुजर तो के अल्लाह बारे ताला में बहुत तौफीक अच्छा दे। लगा कि अगर मियाँ बीवी में भी अगर अगर लड़ाई वगैरह आए तो आप अल्लाह की खातिर उनको माफ कर दें, और जो है जो अपने पड़ोसी वगैरह हैं उनका ख्याल रखें, और दर से ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर, बहुत अहम बात। इंशाल्लाह कल मजीद लेंगे। अब हम अपने चलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, जो कि कोई पोल है। इंशाल्लाह शफक उसको कंडक्ट करेंगी। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो अब है जनाब क्विज पोल का टाइम। अपने गैजेट्स को उठा लीजिए और एक्टिव होके बैठ जाइए। हम इंशाल्लाह शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सवालात आपके सामने स्क्रीन पर मौजूद हैं। पहले सवाल को देखते हैं। निकाह करने के बाद खलवत सहीहा से पहले ही तलाक दे दी तो डैश अदा करना वाजिब है। आपके 3 ऑप्शंस हैं, पूरा महर, या फिर निस्फ यानी आधा महर, या फिर कोई महर नहीं। सवाल नंबर 2 को देखिए। अगर औलाद के दरमियान अपनी जिंदगी में माल की तकसीम करनी हो तो सबको ऑप्शंस हैं, वारिस की तकसीम के मुताबिक देना होगा, वरासत की तकसीम के मुताबिक देना होगा, या फिर बराबर का देना होगा, या फिर जिसको जैसे चाहें देना ठीक होगा। सवाल नंबर 3 को देखिए। वस्अलुल्लाह मिन फضलिह सूरह निसा की आयत 32 है। आपने इसका तर्जुमा करना है। ऑप्शंस हैं, और ना सवाल करो अल्लाह से उसके फजल का, या फिर और सब लोगों से अल्लाह के फजल का सवाल करो, या फिर और सवाल करो अल्लाह से उसके फजल का। थोड़ा सा गौर करना है आपने आयत के ऊपर, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। सवाल नंबर 4 को देखिए। सूरह निसा की आयत 36 है। इन्नल्लाह ला युहिब्बु मन काना मुख्तालन फखूरा। आपने इसका तर्जुमा करना है। आपके ऑप्शंस हैं, बेशक अल्लाह किसी इसराफ करने वाले, बुखल करने वाले से मोहब्बत नहीं करता, या फिर बेशक अल्लाह किसी खुद पसंद, बहुत फ़ख्र करने वाले से मोहब्बत नहीं करता, या फिर बेशक अल्लाह किसी हासिद, कीना रखने वाले से मोहब्बत नहीं करता। अगेन आपने आयत पर गौर करना है और फिर ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। सवाल नंबर 5 को देखिए। सूरह निसा की आया 103 है। इन्ना स्वलात कानत अलल मुमिनीना किताबम मौकूता। बेशक नमाज मोमिनों पर डैश। तर्जुमा मुकम्मल कीजिए। ऑप्शंस हैं, तमाम औकात में फ़र्ज है, या फिर मुकर्रर औकात में फ़र्ज है, या फिर मर्जी के औकात में फ़र्ज है। सवाल नंबर 6 को देखिए। सूरह निसा की आया 119 है। वला उदिल्लन्नहुम वला उमन्नियन्नहुम। और मैं ज़रूर उन्हें राह से भटकाऊंगा, और तर्जुमा मुकम्मल कीजिए। आपके 3 ऑप्शंस हैं, मैं उन्हें ज़रूर हुक्म दूंगा, मैं उन्हें ज़रूर ले जाऊंगा, या फिर मैं उन्हें खूब उम्मीदें दिलाऊंगा। सवाल नंबर 7 है। तयम्मुम के लिए मट्टी का डैश होना ज़रूरी है। ऑप्शंस हैं, पाक, ज़्यादा, या फिर गीला। सवाल नंबर 8 है। जब कोई इंसान सलाम करता है और दूसरा जवाब देता है तो डैश को फजीलत हासिल होती है। आपके ऑप्शंस हैं, सलाम करने वाले को, या फिर सलाम का जवाब देने वाले को। सेकंड लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हदीस के मुताबिक जो शख्स तलबे इल्म में घर से निकला वो वापस आने तक डैश मुशक्कत में है, या फिर अल्लाह की राह में है। आज का आखिरी सवाल। हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक नफली इबादत से ज़्यादा अजर का काम डैश है। आपके ऑप्शंस हैं, मिस्कीन को खाना खिलाना, कसरत से रोज़े रखना, या फिर लोगों में सुलह करवाना। जी, तो अल्हम्दुलिल्लाह आज आप सब बहुत जल्दी मेरे साथ ही इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर रहे थे, तभी अल्हम्दुलिल्लाह मोर देन 50% जो है वो पार्टिसिपेशन हमें
مل چکی ہے آپ کی طرف سے، تو چند 1-2 منٹ اور ویٹ کر لیتے ہیں، اور جیسے ہی 70% پلس پارٹیسپیشن ہوگی تو انشاءاللہ ہم ریزلٹس کو دیکھیں گے، ڈسکس کریں گے، دیکھیں گے آپ کو آج کی بات کتنی سمجھ میں آئی، اور یہ کہ آپ نے کن سوالات کے صحیح جواب دیے اور کہاں جو ہے وہ کچھ کنفیوژن رہی۔ تو جی الحمدللہ، اور مجھے پوری امید ہے کہ آپ جو ہے روز کی کلاس کی جو دعوت ہے وہ کسی نہ کسی ساتھی کو یا اپنے آس پاس کے لوگوں میں ضرور دے کر پھر کلاس میں آتے ہوں گے۔ تو یہ ہے کہ بہت ہی اچھا ہے کہ آپ جتنے بھی لوگوں کو اس خیر کی طرف لے کر آئیں انشاءاللہ۔ جی، تو 70% جو ہے وہ پارٹیسپیشن جو ہے وہ ہو گئی ہے۔ میں بس 1-2 آپ سے بات یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ اگر آپ میں سے کبھی کسی کو پولز نظر نہ آ رہے ہوں تو پھر کرنے کا کام کیا ہے، آپ کو جو مور کے آپشنس ہیں اس میں سے polls/quizzes کا جو آپشن ہے اس پہ کلک کرنا ہے، تو یہ سارے سوالات آپ کے سامنے اسکرین پر آ جائیں گے، اور بس پھر آپ نے ہر سوال کا جو صحیح آپشن آپ سمجھتے ہیں کہ صحیح ہے وہ آپ نے سلیکٹ کرنا ہے، بڑھتے جانا ہے، اور اینڈ میں میک شور کریں کہ آپ سبمٹ ضرور کریں۔ تبھی پھر یہ ہوگا کہ جب ہم ریزلٹس کو لانچ کریں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ نے ہر سوال کا کیا جواب جو ہے وہ سلیکٹ کیا، اور پھر آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کا جواب درست رہا یا نہیں۔ تو چلیے بڑھتے ہیں ریزلٹس کی طرف اور دیکھتے ہیں آج کے ریزلٹس کو۔ جی، ریزلٹس آپ کے سامنے اسکرین پر موجود ہیں۔ پہلا سوال، نکاح کرنے کے بعد خلوت صحیحہ سے پہلے ہی طلاق دے دی تو نصف یعنی کہ آدھا مہر ادا کرنا واجب ہے، اور اس کا صحیح جواب جو ہے وہ 83% ساتھیوں نے صحیح دیا۔ سوال نمبر 2، اگر اولاد کے درمیان اپنی زندگی میں مال کی تقسیم کرنی ہو تو سب کو برابر کا دینا ہوگا۔ تو اس بات میں پھر کنفیوژن ہے، تو میں چاہوں گی کہ آپ اس کا جو آج کی ریکارڈنگ ہے اس کو ضرور اس حصے کو سنیے، کیونکہ استاذہ نے بہت اچھے سے اس بات کو ایکسپلین کیا تھا۔ تو یہ ہے کہ 56% ساتھی جو ہیں وہ صرف صحیح جواب تک پہنچ پائے۔ سوال نمبر 3 میں ہم نے آپ سے کہا تھا کہ ترجمہ کیجئے، اور اس کا جو صحیح جواب ہے وہ اور سوال کرو اللہ سے اس کے فضل کا، اور درست جواب دیا ہے الحمدللہ 92% ساتھیوں نے۔ سوال نمبر 4 میں اگین آپ نے ترجمہ کرنا تھا، اور درست جواب جو ہے وہ 77% ساتھیوں نے صحیح دیا کہ بے شک اللہ کسی خود پسند بہت فخر کرنے والے سے محبت نہیں کرتا۔ تو جو اس میں 2 ورڈز تھے نا، مختالن فخورا، ان کو آپ سرکل کر لیجئے آیت نمبر 36 میں سورۃ النساء کی، اور پھر یہ ہے کہ کچھ تھوڑی سی ایفرٹ کر لیں یاد کرنے کی تو انشاءاللہ آپ کو یاد رہے گا کہ خود پسند اور بہت فخر کرنے والا۔ سوال نمبر 5 کو دیکھیے، اس کا درست جواب جو تھا وہ یہ تھا کہ بے شک نماز مومنوں پر مقرر اوقات میں فرض ہے، اور اس کا صحیح جواب جو ہے 95% ساتھیوں نے صحیح دیا۔ سوال نمبر 6 کو دیکھیے، اور میں ضرور انہیں راہ سے بھٹکاؤں گا اور میں انہیں خوب امیدیں دلاؤں گا۔ تو اس کا صحیح جواب جو ہے 87% ساتھیوں نے صحیح دیا۔ سوال نمبر 7 میں ہے کہ تیمم کے لیے مٹی کا پاک ہونا ضروری ہے، الحمدللہ 99% ساتھیوں نے اس کا صحیح جواب دیا۔ سوال نمبر 8 کو دیکھیے، جب کوئی انسان سلام کرتا ہے اور دوسرا جواب دیتا ہے تو سلام کرنے والے کو فضیلت حاصل ہوتی ہے، اور اس کا جواب جو ہے وہ 77% ساتھیوں نے صحیح دیا۔ آج ہم نے ایک ادب سیکھا، اور آپ نے دیکھا کہ جب کوئی کرنے والا یعنی کہ جو پہل کر رہا ہے وہ فضیلت لے کے جا رہا ہے، تو آپ کوشش یہ کریں کہ آپ وہ پہلے ہوں جو ہر ایک کو سلام کرنے والے ہوں انشاءاللہ۔ سوال نمبر 9 ہے کہ حدیث کے مطابق جو شخص طلب علم میں گھر سے نکلا وہ واپس آنے تک اللہ کی راہ میں ہے۔ تو الحمدللہ 98% ساتھیوں نے اس کا صحیح جواب دیا۔ اور آج کا آخری سوال، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق نفلی عبادات سے زیادہ اجر کا کام لوگوں میں صلح کروانا ہے۔ تو اس کا صحیح جواب جو ہے وہ 85% ساتھیوں نے صحیح دیا۔ کام مشکل ہے لیکن کام کرنے کا ہے، اور اس میں اجر بھی ہے۔ تو اس بات کو نوٹ کر لیجئے
یہیں تک رکھتے ہیں آج، انشاءاللہ آپ سے کل ملاقات ہوگی 2:30 PM پاکستان ٹائم کے مطابق. اپنا خیال رکھیے گا. دعا کر لیتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.